TV. گوہر شاہی مرحبا ناظرین، مہدی بزم مہدی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. میرے ساتھ جناب شیخ غفور علوی صاحب ہیں، اور ہم آج کو جس طرح سے ہر روز ہم سرکار امام مہدی گوہر شاہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، آج کا جو ایپیسوڈ ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو میں دعوت گفتگو دے رہا ہوں جناب غفور صاحب کو. کل جیسے ہماری گفتگو ہوئی تھی، ایک اہم ٹاپک ہے، کیونکہ جب امام مہدی کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ لوگ جو بات اٹھاتے ہیں کہ جی وہ اہل بیت سے ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے. اہل بیت کا کانسیپٹ کیا ہے وہ کل ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی. میں اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ دہرانا چاہوں گا، کیونکہ اہم ٹاپک ہے. اور یہ یعنی ناسمجھ قسم کے لوگ جو ہے امام مہدی پہ بھی جو ہے نا یعنی وہ پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے ہونا کوئی بہت بڑی عظمت کی بات ہے. وہ سمجھایا تھا ہم نے کہ وہ اتنی عظمت کی بات ہے نہیں. جس طرح ہم نے یعنی کل بات ہوئی تھی کہ بی بی فاطمہ کو جو ہے وہ بتول بھی کہتے ہیں. بتول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں جو ہے وہ بانجھ کہتے ہیں، یعنی جس میں یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو. اس کا بیک گراؤنڈ سیدھی پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یعنی جب یعنی طفل نوری جب ان کے جسم میں داخل ہوا تھا، تو کیونکہ یعنی کسی عورت کو پہلی مرتبہ یعنی یہ طفل نوری ملا تھا، تو وہ اندر یعنی جب طفل نوری کے اندر نور اتنا شدت کا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا عکس ہے وہ جب اندر جاتا ہے تو یعنی نظام جو ہے یعنی اس حساب سے فرمایا تھا کہ وہ ان کا نظام جو ہے وہ اس کی نور کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا. تو اس لیے وہ جو ہے نا یعنی بتول اس لیے ان کو کہتے ہیں، یعنی اولاد پیدا کرنے کی یعنی وہ نہیں تھی ان میں، جو صلاحیت کہہ لیں یا وہ سسٹم کہہ لیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تو پھر ان کی کو اولاد کیسے ہوئی؟ یعنی بالفرض اگر وہ شوہر کے ساتھ یعنی ہم بستری ہوئی بھی، تو جس طرح ہم آج سائنس نے تو یہ یعنی چیز ثابت کر دی ہے نا کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے یعنی مرد اور عورت کا نطفہ جب باہم استقرار پکڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اسی سے اولاد ہوتی ہے. تو جب وہ وہاں ایک سسٹم تھا ہی نہیں، تو یعنی حضرت علی کا اگر نطفہ گیا بھی ہوگا تو وہ ظاہر ہے جب دوسرا حصہ نہیں ہے تو اولاد تو نہیں ہو سکتی. تو پھر بی بی فاطمہ کو اولاد کیسے ہوئی؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بی بی فاطمہ سے اولاد ہوئی ان کو یعنی آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نسل تو مرد سے چلتی ہے، عورت سے تو نہیں چلتی. تو یعنی اصولاً تو اس کو آل علی ہونا چاہیے، علی کی حضرت علی کی اولاد کہلانا چاہیے، لیکن ان کو آل محمد کیوں کہا گیا؟ یعنی بیٹی سے کیوں چلا؟ یعنی حضور پاک کی اولاد کیوں کہلائی؟ پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر بیٹی سے حضور پاک کے لیے ایکسیپشن تھا تو پھر یہ شرط جو ہے وہ باقی بیٹیوں پہ کیوں نہیں لاگو ہوئی؟ یعنی حضور پاک کی اور بھی صاحبزادیاں تھیں، تو ان کی اولاد بھی جو ہے وہ یعنی بیٹیوں سے ہی چلنی چاہیے نا. یہ صرف ایک بیٹی جو ہے اس کی اولاد کو جو ہے آل محمد کہا گیا. آل محمد کا مطلب یعنی حضور پاک کی اولاد، یعنی علی کی اولاد نہیں بلکہ حضور پاک کی اولاد کہا جا رہا ہے ان کو. تو یہ یعنی کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا کہ یعنی یہ اس کی وجہ ایک خاص روحانی تعلق تھا. یعنی بی بی فاطمہ کے اندر بھی جو ہے طفل نوری تھا، حضور پاک کے اندر بھی طفل نوری تھا. تو حضور پاک کے طفل نوری نے اپنا نوری نطفہ ان کے طفل نوری کے اندر ڈالا، جس کی وجہ سے کہ وہ اجسام بنے، یعنی حسن اور حسین جن کو ہم کہتے ہیں جو ہے ان کے اجسام بنے. اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کی پیدائش جو وہ شکم سے ہوئی تھی، جہاں سے یعنی عام انسان جو آتا ہے اس کے یعنی سے مختلف تھی ان کی پیدائش جو ہے. تو یعنی ان کا جو جسم تھا نا وہ نوری تھا. تو یعنی پتہ ہی چلا کہ اس میں انسانی یا خاکی نطفے کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ جو تھا طفل نوری کی وجہ سے جو ہے وہ جسم بنے، اور پھر جب وہ جسم باہر آئے تو ان میں وہ انسانی روحیں ڈالی گئیں. تو یہ جو جتنے بھی آل محمد تھے ان کے جو جسم تھا یہ پیور نوری تھا، اس میں خاکی نطفے کا کوئی تعلق نہیں تھا. یعنی دونوں طرف نوری نطفہ تھا جس سے کہ وہ جسم بنا. لیکن اندر جو ارواح تھیں وہ تو عام جس طرح یعنی انسانوں کی ہوتی اسی طرح تھیں. اور پھر اس کے اندر رجس بھی تھا، جس کی وجہ سے یعنی اگر قرآن کی اب آیت تطہیر اٹھائیں تو آیت تطہیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اے حضور
یعنی یہ میرے محبوب میں نے ارادہ کیا ہے کہ تیری آل سے رجس کو پاک کر دوں. یعنی یہاں اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ میں رجس کو پاک کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی اور یعنی ان کے اندر اگر یعنی نور تھا تو وہ رجس خود بخود ہی پاک کیوں نہیں ہوا؟ جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضور پاک کہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہوا، لیکن میری صحبت سے مسلمان ہو گیا. یعنی حضور پاک کے اندر اتنا نور تھا کہ وہ نفس اس نور سے خود بخود ہی پاک ہو گیا. تو یہ چیز وہاں کیوں نہیں اپلائی ہوئی؟ آل پہ کیوں نہیں اپلائی؟ ان کے اندر جو رجس موجود تھا وہ خود بخود کیوں نہیں ہوا؟ وہاں اللہ کو کرنا پڑا. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا، جیسے کل بھی ہم نے سمجھایا تھا کہ وہ جو جسم بنے تھے وہ صفاتی نور سے بنے ہوئے تھے، اور اس نور کی رسائی انسانی کے جو ارواح اور اندر لطائف ہیں اس تک نہیں تھی. وہ صرف جسم نور کے تھے، اور اس کے اندر جو رجس تھا، رجس کی جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، یعنی ہم گندگی کہتے ہیں، لیکن یہ گندگی کو ظاہری گندگی نہیں بلکہ یہ باطنی گندگی کی طرف اشارہ ہے، جس میں سے جو ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو نفس ہے، لطیفہ نفس، جو کہ شیطان کی نمائندگی کرتا ہے، وہ انسان کے جسم میں ہے، ناپاک چیز. دوسرا جو ہے انسان کے اندر خناس ہے، وہ بھی یعنی غلاظت میں ہی اس کو کہہ لیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے 4 مختلف پرندے ہیں، باطنی پرندے جو کہ انسان کے اندر ہوتے ہیں، یعنی مور ہے، کبوتر ہے، تو اس طرح سے 4 پرندے ہیں جن کی وجہ سے وہ خصلتیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں. جیسے ہمارے اندر شہوت کہاں سے آتی ہے؟ وہ اندر ایک جو مرغ ہے اس کی وجہ سے شہوت آتی ہے. اسی طرح بخل جو ہے، یعنی کنجوسی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بخل کہاں سے آتا ہے؟ وہ ایک اندر ایک پرندہ ہے، اس کی خصلت ہمارے اندر جو ہے ریفلیکٹ ہوتی ہے. اسی طرح تکبر کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی ایک پرندہ ہے، اس سے ہوتا ہے. تو یہ 4 پرندے انسان کے جسم میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت جو ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو ہے وہ چاروں جو پرندے ہیں وہ جسم سے نکال کے پاک کیے گئے اور اس کے بعد دوبارہ داخل کیے گئے. یعنی وہ مرسل تھے، نبی تھے، یعنی ان کے سینے میں بھی جو یعنی وہ جو پرندے تھے وہ ناپاک تھے، اور ان کو باہر نکال کے پھر پاک کیا گیا اور پاک کر کے دوبارہ داخل کیا. تو یہ ہر انسان کے سینے میں ہوتے ہیں. تو یعنی ایک تو ہو گیا نفس، ہو گیا ایک خناس، ہو گیا 4 پرندے ہو گئے. اس کے علاوہ قلب کے گرد جالے بنے ہوتے ہیں، 1,80,000 جالے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، وہ بھی یعنی انسان کے اندر گندگی. تو یہ باطنی غلاظت ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ جو اولیاء جنگلوں میں جاتے ہیں وہ اسی رجس سے جان چھڑانے کے لیے، اپنے نفس کو پاک کرنے اور یہ باقی خناس کو نکال باہر کرنے کے لیے اور اپنے پرندوں کو پاک کرنے اور کے لیے یعنی جنگلوں میں جاتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ یعنی اس آیت تطہیر میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے یعنی ارادہ کیا ہے کہ تمہاری آل سے اس رجس کو پاک کر دیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی جو عام انسان کا کیا ہے؟ اللہ نے عام انسان کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو پاک کرے، یعنی تزکیہ نفس کرے، یعنی طہارت حاصل کرے، باطنی طہارت. تو فرق صرف یہ ہے کہ عام انسان کو جو ہے اللہ نے حکم دیا کہ وہ خود سے پاک کرے اپنی کوششوں سے. ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ حضور پاک کی سے نسبت کی وجہ سے اللہ نے وہ کام کر دیا. ہم کو جو ہے وہ کام خود کرنا ہے، یہ فرق ہے. پھر اس میں ہم نے جو ہے وہ یعنی حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہ امام مہدی کے ایک قول کا حوالہ دیا تھا کہ انسان جب اس رستے پہ چل کے اس میں ذات کا نور جب اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اور یہ نور قلب سے ہوتا ہوا جب انسان کی نس کے اندر جب پہنچ جاتا ہے، پوری یعنی وجود میں جب یہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر سیدنا ریاض احمد گوہر شاہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ انسان کی جو نسبت آدم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے، آدم کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا تھا، تو اس لیے ہم خاکی یعنی کہلاتے ہیں، کہ ہم خاکی یا بشر بھی کہتے ہیں اور خاکی بھی کہتے ہیں. تو ہم یعنی خاک کے ہی بنے ہوئے ہیں. لیکن جب اس میں ذات اندر قلب میں چلا جاتا ہے، اور قلب کے ذریعے پھر خون میں، اور خون کے ذریعے نس میں سارے وجود میں جب پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ جو خاک کی جو نسبت ہے، ہماری خاک سے جو نسبت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. پھر یعنی سیدنا امام مہدی فرماتے ہیں کہ پھر انسان نور بن جاتا ہے، نور علی نور. تو یعنی وہاں یعنی آپ کا جسم بھی پھر خاکی نہیں رہتا، آپ کا جسم بھی نوری بن جاتا ہے. اور پھر ہم نے یہ فرق کر کے بتایا تھا کہ یعنی سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی تعلیم کو اپنا کر آپ بھی اپنے جسم کو نوری بنا سکتے ہیں.
بلکہ آپ جو جس طرح سے نوری بنائیں گے وہ جو اہل بیت کا جو جسم نوری تھا اس سے زیادہ برتر ہے. کس حوالے سے؟ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ان کا جسم تو نوری تھا، پیور نوری تھا، لیکن اس کی رسائی لطائف اور ارواح تک نہیں تھی. اگر لطائف اور ارواح تک اس نور کی رسائی ہوتی تو جس طرح حضور پاک کا نفس جو ہے وہ خود بخود ہی پاک ہو گیا، ان کا نفس بھی اس نور کی وجہ سے خود بخود ہی پاک ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا، اللہ نے کو کرنا پڑا. ٹھیک ہے. جبکہ سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی تعلیم امام مہدی کی جو اگر آپ کریں تو یہ جو اس میں ذات کا نور جب اندر جاتا ہے تو اس کی رسائی تمام لطائف تک ہے. یہ تمام لطائف کو بیدار کر دیتا ہے یہ نور، اور آپ کے نفس کو بھی پاک کر دیتا ہے. تو یعنی جو چیز ان کو اہل بیت کو حاصل تھی وہ اس تعلیم پہ عمل کر کے آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت سے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس ذات کی صرف یعنی اس کی صرف تعلیم حاصل کر کے انسان اہل بیت سے زیادہ برتر یعنی درجے پہ فائز ہو سکتا ہے، تو اس ذات کی جس نے یہ تعلیم دی ہے اس پہ آپ یہ شرط لاگو کریں کہ جی ان کا اہل بیت سے ہونا ضروری ہے. تو یعنی یہ بالکل یعنی بیکار کی بات ہے، کیونکہ اہل بیت سے ہونا کوئی اتنی عظمت کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس علم کی کمی ہے، اس لیے ہم نے جو وہ دماغوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ جی اہل بیت سے ہوگا تو بہت بڑی بات ہے، یعنی وہ اس میں کوئی عظمت کا پہلو ہے. عظمت کا پہلو نہیں ہے. اور کل ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جو ان کے جسم نوری تھے، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے جسم نوری تھے، لیکن یہ نور کب تک رہا؟ یہ 7 نسلوں تک رہا. کس طرح کہ ان کا جسم تو پیور نوری تھا، اس میں انسان کا یعنی خاک کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی خاکی نطفہ اس میں شامل نہیں تھا. جسم ان کے پیور نوری تھے، لیکن جس عورت سے انہوں نے شادی کی وہ جو ہے وہ تو خاک کی بنی ہوئی تھی، اس میں تو خاکی نطفہ تھا. لہذا جب یعنی ان ائمہ اکرام نے یعنی عورتوں سے شادی کی اور جو بچے پیدا ہوئے ان بچوں میں دونوں فطرتیں شامل ہو گئی، یعنی نور بھی تھا، باپ کی طرف سے نور گیا، ماں کی طرف سے خاکی نطفہ آیا. تو جو اولاد پیدا ہوئی اس میں نور کا تناسب گھٹ گیا. پھر اس کے بعد اس اولاد نے مزید شادی کی ایک خاکی عورت سے، یعنی اس عورت سے جس کا نور سے تعلق نہیں ہے، عام انسانوں کی طرح خاک سے تھی. ان کی جب پھر اولاد ہوئی تو اس میں نور کا تناسب اور کم ہو گیا. تو اس طرح جب یہ نا یعنی جب انہوں نے شادیاں کی تو 7 نسلوں تک یہ نور ان کے جسم میں موجود رہا. 8ویں جو نسل آئی وہ ایسی ہی تھی جیسے کہ عام انسان ہے. تو یعنی یہ نور جو تھا یہ صرف 7 نسلوں تک چل سکا. 7 نسلوں کے بعد جو ان کی اولاد ہوئی، آج کے دور کا جو یعنی جس کو ہم سید کہتے ہیں، اس میں اور عام انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایک جیسا ہے. ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں حضرت امام حسن امام حسین کہ وہ ان کا جو جسم تھا، صرف جسم کی بات ہو رہی ہے، جسم پیور نور کا بنا ہوا تھا. تو میں نے پھر وہ دہراؤں گا کہ وہ جسم کو نوری بنانا تو جو ہے نا آپ بھی بنا سکتے ہیں اس تعلیم کے ذریعے. سیدنا امام مہدی کی تعلیم کے ذریعے آپ بھی یعنی اپنے جسم کو نوری بنا سکتے ہیں، بلکہ نہ صرف جسم کو بلکہ آپ اپنے لطائف کو بھی نور سے منور کر کے بیدار کر سکتے ہیں اسی نور سے. تو جو ذات آپ کو یہ تعلیم دے رہی کہ آپ اہل بیت سے آگے نکل سکتے ہیں، یعنی ان کی تعلیم پہ عمل کر کے آپ اہل بیت سے آگے نکل سکتے ہیں، اس ذات کے لیے آپ یہ شرط لگائیں کہ جی آپ اہل بیت سے کیوں نہیں ہیں یا تو یہ شرط لگانا یا یہ بات کرنا بالکل بیکار اور یعنی فضول سی بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی میں یعنی دہرانا چاہوں گا کہ یہ جو اہل بیت جس کو ہم کہتے ہیں، اہل بیت سے مراد ہوتی ہے وہ لوگ جن کا حضور پاک سے کوئی خاص روحانی تعلق ہو، جسمانی نہیں. جیسا کہ حضرت سلمان فارسی ہے، ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اب وہ تو یعنی ان کی اولاد تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو قوم ہی ڈیفرنٹ تھی، یعنی وہ فارس ایران سے آئے تھے، یعنی بالکل یعنی عرب بھی نہیں تھے، غیر عرب تھے. تو ایک غیر عرب انسان جو ہے وہ ان کے اہل بیت میں کیسے شامل ہو گیا؟ بھائی حضرت امام حسین کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی وہ انہی کے خاندان سے کی اولاد ہے، لیکن ایک شخص جو بالکل باہر سے آیا ہے، یعنی اس کی پیدائش بھی کہیں ہو رہی ہے، وہ کیسے عالم میں شامل؟ اس کا مطلب حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کوئی روحانی تعلق تھا. وہ روحانی تعلق کیا ہوتا ہے کہ حضور پاک اپنا نورانی نطفہ جس کسی کے بھی سینے میں ڈال دیں تو اس سے ان کا ایک خاص تعلق ہو جاتا ہے.
اس تعلق کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ شخص بھی آل محمد میں شامل ہو جاتا ہے. جس طرح یعنی کہا گیا ہے کہ ہر متقی آل محمد میں شامل ہے. یعنی یہ غالباً غوث پاک کا قول ہے یا کسی کا قول ہے, مجھے ایگزیکٹ ابھی یاد نہیں ہے. غوث پاک کا یہ قول ہے کہ ہر متقی آل محمد میں شامل ہے. تو یعنی اگر حضور پاک اپنا نوری نطفہ کسی کے سینے میں داخل کر دیں تو وہ جو ہے آل میں شامل ہو جاتا ہے, جس کی کہ مثال حضرت سلمان فارسی کی ہے. تو یہ جو آل میں کا جو تعلق ہے وہ جسم کا نہیں ہے. یعنی اسی طرح حضرت امام حسن اور امام حسین جو یعنی جو نسبت تھی وہ کوئی روحانی تعلق تھا, جس کی وجہ سے ان کو آل محمد کہا گیا, جسم کی بنیاد پہ نہیں. جسم کی بنیاد پہ وہ جو نسل ان سے چلی ہے وہ تو آج تک چلتی چلی آ رہی ہے. ان سیدوں کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا ان کا کیا حال ہے. یعنی جو عام مسلمان ہیں یا عام انسان ہے اسی کی طرح ہے, ان سے کوئی چیز آپ کو کوئی خاص ان میں نظر نہیں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی بات کل ہوئی تھی کہ یعنی اللہ کے یہاں جو عظمت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کہتے ہیں, تقویٰ کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایون ہم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں. پڑھتے تھے ہم لوگ لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ تقویٰ ہے کیا. تقویٰ کہتے ہیں انسان کی جو باطنی طہارت ہے. یعنی ایک تو جسمانی طہارت ہے, آپ نہا لیں, دھو لیں, وضو کر لیں, جسم آپ کا پاک ہو جائے گا. یہ تو یعنی کافر بھی کرتا ہے, یعنی نہاتے تو یعنی کافر بھی نہاتا ہے, تو کیا وہ پاک ہو گیا؟ کیا اس کو کہیں گے کہ یعنی متقی ہو گیا؟ نہیں. تقویٰ سے مراد باطنی طہارت ہے. باطنی طہارت کیا؟ پھر وہی جس طرح میں نے کہا کہ اندر جو باطنی غلاظت ہے, وہ جو نفس ناپاک ہے, وہ جو 4 پرندے ناپاک ہیں, وہ جو خناس اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ جو قلب کے اوپر یعنی 1,80,000 جالے بنے ہوئے, وہ جب تک یعنی آپ کے اندر موجود ہیں آپ ناپاک ہیں. جب تک, اور وہ جو پاک ہوتے ہیں وہ پانی سے پاک نہیں ہوتے, وہ نور سے پاک ہوتے ہیں. جب نور جاتا ہے اندر, قلب میں جاتا ہے, قلب کے ذریعے نس میں جب وہ نور جاتا ہے تو اندر کی وہ جو غلاظت ہے وہ باہر نکلتی ہے اور انسان اس نور کے ذریعے دھل کے پاک ہوتا ہے. جس نے وہ طہارت حاصل کر لی نور کے ذریعے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ متقی ہے, یعنی اس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا. تو اللہ کے یہاں جو یعنی معیار ہے وہ یعنی تقوی کا ہے. نبی سے نسبت کا یعنی ظاہری تعلق کا, جسمانی تعلق کا کوئی یعنی وہ آپ کو ایڈوانٹیج نہیں ملے گا. اس کی میں نے کل مثال بھی دی تھی کہ جیسے یعنی حضرت نوح کا بیٹا تھا تو وہ کافروں میں شامل ہے, کافروں کی موت مرا. تو کل اگر یعنی نبی کی اولاد ہونا, ظاہری تعلق کا اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر تو وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جو ہے وہ بھی نجات پا جائے گا, اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. یعنی حالانکہ وہ تو کافروں کی موت مرا, تو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی میں بھی نبی کی اولاد ہوں. تو نبی کی اولاد ہونا, ہاں ظاہری اولاد ہونا کوئی یعنی آپ کو وجہ فضیلت نہیں ہے. وجہ فضیلت آپ کا ان سے باطنی تعلق ہے. تو یہ جو حضرت امام حسن اور امام حسین کو جو فضیلت ہے حاصل ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کی صرف ظاہری اولاد والا تعلق ہے, ان کا حضور پاک سے روحانی بھی ایک تعلق تھا. بالکل, اس روحانی تعلق کی وجہ سے ان کو عظمت حاصل ہے. دوسری بات, جسم میں ان کا نورانی کیوں ہے, وہ ان کو ایڈوانٹیج حاصل تھا کیونکہ حضور پاک کی یعنی فیملی میں تھے, تو حضور پاک کی نسبت سے ان کو یہ ایڈوانٹیج ملا کہ ان کو جسم بھی جو ہے وہ نوری ملا. تو نوری جسم ہو تو انسان جب اس رستے میں چلے تو نسبتاً تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ ماحول اندر سارا یعنی ایک نورانی ہے, تو اس کو نسبتاً امتی کے مقابلے میں تھوڑا کم محنت کرنا پڑے گی, وہ نسبتاً تیزی سے سفر طے کرتا ہے. اور ایک بندہ جو خاکی ہے یعنی وہ خاک سے بنا ہوا, دونوں نطفے اس کے اندر خاک کے ہیں, اس کو تھوڑی زیادہ جدوجہد, زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے اندر کو پاک کرنے کے لیے. تو یہ ان کو ایڈوانٹیج حاصل تھا نبی کے یعنی فیملی میں ہونے کی وجہ سے. تو یعنی یہ جو امام یعنی مہدی کے لیے یہ جو شرط لگائی جاتی ہے کہ جی ان کا اہل بیت سے ہونا ضروری ہے, تو یہ بالکل بیکار کی بات ہے. ان کی تعلیم سے آپ اہل بیت سے آگے جا سکتے ہیں, تو آپ ان کے لیے اہل بیت کی کہاں وہ شرط لگا رہے ہیں, یہ بیکار کی بات ہے. دوسری بات, اس کو ظاہری حساب سے اگر ایک اور یعنی ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر بالفرض یہ مان بھی لیں کہ ہاں جی وہ ایک عظمت کا معیار ہے, یعنی اہل بیت سے ہونا کوئی عظمت والی بات ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کوئی شخص سید ہے یا سید نہیں ہے. کیونکہ ماضی میں ایک دور ایسا گزرا ہے جب کیونکہ انڈیا میں کیونکہ ہم جس ماحول میں رہے ہیں یہاں کے لوگوں میں ذات پات کا بہت زیادہ یعنی ہوتا ہے, وہ اثرات جو یہاں مسلمان رہتے تھے ان پہ بھی پڑا.
تو ان میں بھی یہ بہت آئی کہ جی ذات پات کا، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سید کہلوانے کے لیے جو ہے شجرے، ایک دور تھا جس میں یہ جعلی شجرے بنے. تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دور ایسا تھا کہ یعنی لوگوں نے شجرے بنوا لیے. اب اگر آپ کوئی کہتا ہے کہ جی میں سید ہوں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو شجرا دکھا دے گا، اس شجرے کی کیا آتھینٹسٹی ہے، کون اس کو اٹیسٹ کرے گا؟ واحد سائنٹیفک طریقہ، ہاں آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے سید ہونے کا یعنی پتہ چلا سکتے ہیں ڈی این اے کے تھرو. لیکن ڈی این اے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس حضور پاک کا ڈی این اے سیمپل ہونا چاہیے. اگر حضور پاک کا ڈی این اے سیمپل آپ کے پاس موجود ہے تو پھر تو آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ بھائی اس شخص کا جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ لیا جائے، اگر میچ کر گیا تو پھر یہ سید ہے، ورنہ یہ سید نہیں ہے. تو بات یہ کہ آج اگر بالفرض سید کوئی آ بھی جائے یا نہ بھی ہو، اور مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے کہ میں سید ہوں، آپ اس کو کیسے چیلنج کریں گے؟ آپ اس کی کیسے تصدیق کر سکتے ہیں صحیح بات کہ یہ واقعی میں سید ہے؟ اب وہ زیادہ سے زیادہ بندہ اپنا شجرا دکھا سکتا ہے. شجرا جعلی ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی میں بہت سارے لوگ ہیں، کئی لوگوں سے میں ملا جنہوں نے اس طرح یعنی اپنے شجرے بنائے ہوئے. شجرا بنوانا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. کسی زمانے میں نے جس طرح کہا کہ بنتے تھے شجرے بنا کے آپ نے رکھ لیے کہ میں سید ہوں، تو یہ شجرا جو ہے یہ آپ کے سید ہونے کی دلیل نہیں ہے. سائنٹیفک دلیل اگر ہو سکتی ہے آپ کے یعنی حضور پاک سے اولاد ہونے کی تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے. لیکن وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو اس لیے نہیں سکتا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ حضور پاک کا ڈی این اے سیمپل نہیں ہے جس سے کہ ہم میچ کر سکیں. تو لہٰذا امام مہدی کے لیے یہ شرط لگانا کہ جی وہ اہل بیت میں سے شامل ہوں گے، یہ جو ہے وہ بالکل ہی یعنی بیکار سی بات ہے. آپ یہ دیکھیں ان کی عظمت دیکھیں، ان کی تعلیم دیکھیں، ان کا جو یعنی ایک تو جس طرح یہ میں نے بتایا کہ ان کی تعلیم پہ عمل کر کے آپ اہل بیت سے آگے جا رہے ہیں. دوسری بات ان کا تصرف دیکھیں. تصرف جس نے روحانیت پڑھی ہے وہ اس بات کو پہچانے گا. جتنے بھی یعنی یہاں اولیاء کرام آئے، پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے، ولیوں کی بے شمار اقسام ہوتی ہیں، ان کے مختلف درجے اور اقسام ہوتی ہیں، یعنی ولایت کبریٰ، ولایت وسطیٰ اور مختلف اس طرح سے یعنی قسمیں ہیں. تو ہر ولی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ کے قلب کو چلا سکے. بالکل، یعنی قلب کے چلانے کے لیے جو ہے وہ کامل مرشد کی ضرورت ہے، اور کاملین بہت کم گزرے. ولی ہونا الگ چیز ہے، کامل مرشد ہونا اور چیز ہے. وہ ایک یعنی ولایت کبریٰ پہ فائز لوگ ہیں، صرف وہی آپ کا قلب چلا سکتا ہے. اچھا اب آ جائیں غوث پاک. غوث پاک سے بڑھ کے تو کوئی کامل مرشد ہوا نہیں ہے یہاں. یعنی حضور پاک کے بعد اگر کوئی اس درجے پہ ہوا جنہوں نے اتنے پیمانے پہ جو ہے ذکر قلب جاری کیے، ان کو اگر آپ لے لیں تو ان کا قول میں اگر آپ کو سناتا ہوں، ان کا فرمان ہے کہ اگر تیرے اندر حرام کا ایک بھی لقمہ ہے تو یہ ذکر اللہ تیرے اندر سرائیت نہیں کر سکتا. یعنی وہاں انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. بالکل کہ اگر تیرے اندر حرام کا لقمہ اندر ایک لقمہ گیا ہوا ہے تو میں تیرے کو ذکر قلب تیرے اندر نہیں اتار سکتا. اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو جنگل جا، وہ جو حرام تیرے اندر آ گیا ہے لقمہ، پہلے اس کو نکال، اس کو پاک کر، پھر میرے پاس آئے گا تو میں تجھے ذکر قلب دے سکوں گا، ورنہ نہیں. یعنی جو غوث پاک ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو زندہ کیا، ان کو محی الدین کہتے ہیں، انہوں نے دین کو زندہ کیا نئے سرے سے، وہ تک کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا ہے تو میں تمہارے اندر ذکر قلب داخل نہیں کر سکتا. اور یہاں آپ دیکھیں سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کہ یعنی چور، ڈاکو، بدکار اور کس قسم کے دنیا دار لوگ، جنہوں نے ہو سکتا ہے ایسے بھی لوگ ہو جن کی یعنی بنیادی یعنی حرام کی پرورش پہ ہوئی ہو، یعنی حرام ہی کھایا ہو، ان تک کے جو ذکر قلب جاری کر دیے. یہ تصرف آپ پوری یعنی اسلامی ہسٹری میں یا اس سے پہلے کی کوئی روحانی اگر ہسٹری ہے تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یعنی ذکر قلب کوئی یعنی آپ کو یعنی آپ کے اندر داخل کر دے کہ آپ کے اوپر کوئی شرط لاگو نہیں ہوئی، کوئی آپ سے چلا مجاہدہ نہیں کیا گیا، کوئی آپ کے اوپر شرط نہیں لگائی گئی. اور پھر ایک تو یہ تصرف ہو گیا. اب آ جائیں ایک اور بات کی طرف کہ چاند پہ ان کی تصویر ہے. چاند پہ وہ امام مہدی تشریف فرما نہیں ہے، چاند پہ صرف ان کی ایک شبیہ ہے. آپ چاند کی شبیہ سے جو ہے وہ ذکر قلب لے سکتے ہیں. یعنی جو کام ایک کامل مرشد ذات کی ہستی کیا کرتی ہے، یعنی کامل ذات مرشد وہ کام ایک تصویر کر رہی ہے، تو آپ اس سے اندازہ تو لگائیں ان کے تصرف کا کہ وہ ذات کیا چیز ہوگی جن کی تصویر جو ہے وہ لا تعداد ذکر قلب جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے.
اور پھر میں نے یہ بھی بات آپ سے شاید پہلے بھی شیئر ہوئی ہو کہ جتنے بھی اولیاء ہوتے ہیں ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے. ذکر قلب جاری جو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ولی مرشد بھی اگر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جس کا مرضی ہے قلب جاری کر دے، ایسا نہیں ہوتا. اس کے پاس کوٹا ہوتا ہے. 1000 لوگوں کا تم قلب جاری کر سکتے ہو، 100 لوگوں کا کر سکتے ہو، 50 لوگوں کا کر سکتے ہو. یعنی ایک اس کو کوٹا دیا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کا جو ہے وہ تم یعنی قلب چلا سکتے ہو. اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا، اس کوٹے سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہاں ایک تصویر ہے جس کا کہ کوئی کوٹا ہی نہیں ہے. یعنی آپ روحانی اگر روحانی اصولوں پہ، کیونکہ روحانی تعلیم ہمارے پاس ہے نہیں، ہمیں بھی نہیں حاصل کی، تو روحانی تعلیم حاصل کی تو پتہ چلا کہ عظمت کن پہلوؤں میں. یعنی جہاں مرشد یعنی نہیں پہنچ پا رہا، جو کام نہیں کر پا رہا، وہاں اس ذات کی ایک تصویر وہ کام کر رہی ہے، اس سے بڑھ کے کر رہی ہے. بالکل. تو پھر اس کی میں مثال بھی دوں. کوٹے والی بات جو ہے، کوٹے والی بات کا اس طرح سے سیدی نے ہم کو ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ جس طرح حضور پاک نے اپنا یعنی کرتا جو حضرت علی اور عمر کو دے کر کہا تھا کہ اویس کرنی کے پاس لے جانا اور ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے. اب ایک نبی ہے، نبی ہو کے جو ہے وہ کیسے وہ کسی یعنی غیر نبی سے کہیں کہ میری امت کے لیے دعا کرو؟ اس میں کیا راز تھا؟ بہت عجیب سی بات. کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ہماری حضور پاک اپنی امت کے لیے روتے تھے اور وہی ہمیں کو بخشوائیں گے. اگر وہی بخشوائیں گے تو انہوں نے پھر ان کو ایک دوسرے یعنی ذات کو کیوں کہا کہ تم بھی میری امت کے لیے دعا کرو؟ یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوٹا. ہر مرشد کا، ہر نبی کا، ہر ولی کا کوٹا ہوتا ہے. حضور پاک کا بھی حتیٰ کہ ایک کوٹا ہے، وہ بھی اپنے ایک خاص تعداد تک اپنے امتیوں کی بخشش کروا سکتے ہیں. تو انہوں نے حضرت اویس کرنی سے کہا تھا کہ تمہارے کو جو کوٹا ملا ہوا ہے اس کوٹے کو بھی تم میری امت کے لیے استعمال کرنا. یعنی یہ جو حضرت علی کو یعنی کرتا دے کر بھیجا تھا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا، اس سے مراد یہ تھی کہ جو کوٹا تمہارے پاس ہے، کیونکہ وہ تو ان کی یعنی ظاہری امت میں شامل تو نہیں تھے، وہ تو یمن میں رہتے تھے، کسی اور ملک میں رہتے تھے، اور ظاہری یعنی کوئی رشتہ بھی نہیں تھا یعنی باقی صحابہ کی طرح. تو یعنی ان کو یہ جب یہ کہا گیا کہ تم میری امت کے لیے دعا کرنا، اس سے مراد یہ تھی کہ اے اویس قرنی، تیرا جو کوٹا ہے مہربانی کر کے اپنا وہ کوٹا تم میری امت کے لیے استعمال کرنا، میری امت کی بخشش کے لیے اس کوٹے کو استعمال کرنا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہستیاں اس دنیا میں آتی ہیں، چاہے مرسل ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ مرشد ہو، اس کا ایک کوٹا ہوتا ہے. مرتبہ زیادہ ہے تو کوٹا اس کے پاس زیادہ ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے. کوٹا کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن کوٹا ہے. لیکن یہاں چاند پہ تصویر کے لیے آپ اگر دیکھیں تو وہاں کوئی کوٹا ہی نہیں ہے. پوری انسانیت کو اکیلی ایک تصویر، ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے، تصویر جو ہے وہ ذکر قلب دے سکتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس کی تصویر میں اتنی طاقت اور تصرف ہے، اس ذات کا اپنا تصرف کیا ہوگا. تو اس ذات کے لیے آپ شرط لگاؤ کہ جی یہ ان کا جو ہے فلاں کی اور نسل سے ہونا ضروری ہے. جناب ان سے تو اگر ہمارا کوئی اگر نسبت جڑ گئی تو وہی جو ہے نا آپ کے لیے یعنی اب زبان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ نسبت ہی آپ کو جو ہے نا سب ولیوں مرشدوں سب سے بڑھ کر ہے کہ اگر آپ کا امام مہدی سے صرف اگر کوئی تعلق بھی جڑ جائے، کسی بھی طرح سے کوئی رشتہ جڑ جائے، تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے، کیونکہ سب سے پہلی شرط جو لوگ جب امام مہدی کا سنتے تو یہ کہتے ہیں اچھا جی ان کے باپ کا کیا نام ہے، ان کی ماں کا کیا نام، کیا یہ سید ہے. تو آج یعنی یہ جو موضوع جو چھیڑا ہے میں نے، وہ اس کا بتانے کا یہی مقصد ہے کہ سید ہونا کوئی اتنی عظمت کی اور اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ جو سید تھے جن کو آل محمد کہتے ہیں، ان کا صرف اور صرف جسم نوری تھا، اور اس جسم کے اندر جو چیزیں تھی وہ رجس اپنی جگہ موجود رہا، جس کی وجہ سے اللہ کو آیت تطہیر نازل کرنی پڑی کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری اولاد کے رجس کو پاک کر دوں. جبکہ یہ تعلیم ایسی ہے کہ آپ کے رجس کو پاک کر رہی ہے. تو یہ زیادہ عظمت والی بات ہے. یعنی پوائنٹ یہ ہے آج کی موضوع کا گفتگو کا کہ امام مہدی کے لیے یہ شرط لگانا کہ یہ اہل بیت سے ہیں، سید ہیں یا نہیں ہیں، یہ جو ہے بالکل فضول کی بات ہے اور لا علمی اور کم فہمی کی بات ہے. اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ یعنی ایک گستاخی کی بات ہے کہ اگر آپ امام مہدی کے لیے یہ شرط لگائیں. اور دوسری بات میں یہ بھی یعنی ایک اہم نقطہ بتا دوں کہ جتنی بھی ہستیاں اس دنیا میں من جانب اللہ معمور ہوتی ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو،
چاہے وہ مرشد ہو یا کوئی بھی ہو، یعنی اللہ کی جانب سے جو ہستی اس دنیا میں معمور ہوگی، وہ اس کا سول ایک پرپز ہوتا ہے، صرف ایک پرپز ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کا تعلق اللہ سے جوڑ دے. یہ واحد ایک پرپز ہوتا ہے. نبی بھی آتا ہے اسی کام کے لیے، ولی بھی اسی کام کے لیے آتا ہے، مرسل بھی اسی کام کے لیے آتا ہے. وہ اللہ کے ایک طرح سے ایجنٹ ہے، یعنی وہ انسانیت کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں. آپ کو صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا یہ جو ہستی آئی ہے سامنے بیٹھی ہے، یہ من جانب اللہ ہے یا من جانب اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ شرط یعنی چیک کرنا ضروری ہے. تو من جانب اللہ ہونے کی چیک کیسے کیا جاتا ہے؟ من جانب اللہ چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس ہستی کے پاس جائیں. اگر وہ ہستی آپ کا تعلق اللہ سے جوڑ دے تو یہ ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ خود اللہ سے جڑی ہوئی ہے، تبھی تو اس نے آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جوڑ دیا. تو من جانب اللہ ہستی ہونا مسٹ ہے، شرط ہے. یعنی اور اس کا چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، جو وہ کہتا ہے اس کی تعلیم پہ عمل کر کے دیکھیں. اس کی تعلیم پہ عمل کرنے سے آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خود بھی جو ہے من جانب اللہ ہے. تو یہ تعلیم مسلمانوں کے پاس تھی نہیں، اس لیے ہمارے اس امت میں جتنے یعنی جعلی مدعیان آئے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے مہدیت کا دعویٰ کیا، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے امت ان کو پہچان ہی نہیں سکی، بلکہ جہالت کی وجہ سے ان کو فالو کر کے گمراہ ہو گئی. یعنی جس طرح یعنی قادیانیوں کا بھی اسی طرح سے سلسلہ ہے کہ کوئی اس کے پاس گیا نہیں کہ اس کے سے جا کے یعنی کہے کہ جی میرا اللہ سے تعلق جوڑ کے دکھاؤ، یا یہ کہ تم یہاں آئے ہو زمین پہ تو تمہارے حق میں اللہ نے کیا نشانیاں ظاہر کی. کیونکہ امام مہدی یا جو بھی من جانب اللہ ہستی معمور ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نشانیاں بھی ظاہر کرتا ہے. امام مہدی تو ایک ایسی ذات ہے جس کا کہ تمام مذاہب میں تذکرہ ہے، تمام مذاہب میں. باقی انبیاء جو آتے رہے ان کا تذکرہ صرف پچھلی کتاب میں ہوتا تھا، یعنی جیسے حضور پاک کا تذکرہ یعنی انجیل میں تھا، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ان سے پچھلی کتاب میں تھا، اس مرسل کا کتاب ذکر جو اس سے پچھلی کتاب میں، یعنی ایک ہی کتاب میں آپ کا بتانے کے لیے کہ آگے آنے والا کون ہے، وہ صحیح اللہ کے وہ یعنی یہ کتاب آسمانی کتاب صرف اس کا بتاتی ہے کہ آگے آنے والا کون ہے. لیکن امام مہدی ایک ایسی ذات ہے جن کا کہ ہر مذہب نے ذکر کیا ہے، ہر مذہب نے. اب نام مختلف پڑ گئے، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ اس کا نام مسیح ہے، مشیخ ان کی زبان میں، مشیخ جو بگڑ کے انگلش میں مسیح بن گیا، لیکن اصل جو ہے وہ مشایخ یا اس طرح سے کوئی ایک ان کی زبان کا لفظ ہے. تو مشایخ وہ کہتے ہیں، جو ہے ہم امام مہدی کہتے ہیں، سناتن دھرما والے اس کو جو ہے کال کی اوتار کہتے ہیں. تو آخر میں یعنی تو امام مہدی تو اتنی بڑی ذات ہے جن کا کہ تمام مذاہب میں ذکر ہے، اس کا مطلب وہ بالکل پرومیننٹ ایک الگ ذات ہے. تو ان کا تو نشانیاں بھی آئی ہوں گی. تو کوئی جات کے ان سے یہ تو پوچھتا کہ بھائی تم جو آئے ہو تو تمہارے حق میں اللہ نے کیا نشانیاں ظاہر کی ہیں اور تمہاری تعلیم کیا ہے. یعنی اگر ان کی تعلیم اسی طرح تھی جس طرح دیگر فرقوں کی تعلیم ہے تو پھر فرق کیا ہوا؟ یہ تو ایک نیا فرقہ بن گیا نا. امام مہدی تو وہ ہے جو آپ کا تعلق اللہ سے جوڑیں گے. تو کسی مسلمان کے پاس اتنی تعلیم نہیں تھی کہ وہ یعنی مرزا غلام احمد کے پاس جا کے یہ کہتا کہ جناب آپ میرا تعلق اللہ سے جوڑ کے دکھائیں یا میرا حضور سے تعلق جوڑ کے دکھائیں. تو اگر کوئی یعنی دربار رسالت تک ان کے ذریعے پہنچ جاتا تو پھر لکھا ہوتا کہ جی اتنے ہزار لوگ جو ہے، اتنے سینکڑوں لوگ یا اتنے 10-15 لوگ جو ہے حضور پاک کی محفل میں انہوں نے پہنچایا، اتنے لوگوں کو انہوں نے اللہ سے واصل کیا، اتنے لوگوں کا انہوں نے قلب پاک کیا. وہ آپ کو کہیں مثال ہی نہیں ملتی. وہ جو ظاہری تعلیم جس طرح دیگر فرقوں کی ہے اسی طرح کی تعلیم ہے، تھوڑے سے عقائد کا فرق کر کے، باقی تو سب چیز وہی ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ یعنی دربار رسالت جو ہے وہ یعنی رسائی ملی ہے. کئی لوگ ہیں دیدار الہی تک گئے ہیں، کئی لوگ ہیں جن کا اندر منور ہو گیا ہے. اور آپ ان محفلیں سنیں، ان میں آپ نئے لوگ جن کا کہ ظاہری طور پہ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا کیا کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ کا دماغ جو دنگ رہ جائے گا. یہ نشانیاں ہیں امام مہدی کی، یہ تصرف ہے جو آپ کو بتائے گا کہ یہ سامنے جو ذات بیٹھی ہے یہ کوئی عام وہ نہیں ہے. تو یہ یعنی بتانے کا مقصد تھا کہ اہل بیت سے ہونا کوئی اتنی بڑی عظمت کی بات نہیں ہے. جسم نوری تھا ان کا، جسم کا نور ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اس نور نے جو ہے اندر جو رجس تھا اس تک کو پاک نہیں، وہ نور پاک نہیں کر سکا. اللہ نے ارینج کر کے الگ سے ان کو پاک کیا. تو
ایسی چھوٹی سی شرط جو ہے امام مہدی کے لیے لگانا، یہ ان کے لیے میں تو سمجھتا ہوں گستاخی ہے یہ. بالکل. نہیں بھائی آپ کوئی جی بس ایڈ میں کریں آپ اور کی جو کوئی اگر موضوع ہے یا بہت خوبصورت آپ نے جو گفتگو کی ہے، اور اس سے بہت اچھی طریقے سے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو ہے اہل بیت کا ہونا کوئی اتنا اہم نہیں ہے. لیکن ہم یہاں یہ بتا دیں ناظرین کو، اور جو کچھ جو بعد میں بھی سننے اور دیکھنے والے ہیں، اس سے یہ تاثر کبھی نہ لیں کہ ہم ان کی عزت و توقیر میں کوئی کمی ہے. بات یہ ان کی عزت و توقیر ہمارے سر آنکھوں پر ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہر حالت میں ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، توقیر بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں. جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہو، ان سے ہمارا محبت کرنا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ آپ، یعنی جب قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا کہ ان سے محبت کرو، تو جب قرآن نے کہہ دیا تو وہ تو آپ کے ایمان کا لازمی پارٹ ہو گیا. لازمی حصہ ہے. تو صرف یہ تھا کہ امام مہدی پہ وہ شرط نہ لگائی جائے. ہاں، صرف یہ بات جی، اس گفتگو سے کبھی بھی یہ نتیجہ اخذ نہ کریں کہ ہم ان کی کسی عزت میں یا توقیر میں یا میں کوئی کمی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بتانا، یہ واضح کرنا، کیونکہ ان چیزوں میں بہت سے پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے، اور کچھ مولویوں نے پھنسایا ہوا ہے، کچھ پہلے سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے کہ وہ صحیح ان کا یعنی عزت کا وہ مقام بھی نہیں ملتا. آپ میں صحیح بتا دوں تو آپ یقیناً ان کی عزت بھی کریں، احترام بھی کریں، سب کچھ کریں، اور اپنے وہ ہمارے چونکہ ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ دیکھیں ان کے یعنی جو تعلیم یعنی جو حضور پاک لے کر آئے، اور اس کے بعد یعنی ایسے بھی اولیاء کرام آئے ہیں جو اگر دیکھا جائے تو وہ ان سے آگے کا درجہ ہے ان کا، یعنی جو اہل بیت سے آگے بڑھ گئے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں اور بڑھ سکتے ہیں. ان کا جو دین میں جو ہے اب جو تعلیم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، اس تعلیم کو آپ دیکھیں، اس تعلیم سے مستفیض ہوں، اس تعلیم کو پرکھیں، اور اس سے اپنی عاقبت کو سنواریں، اور اس تعلیم کے ذریعے اللہ سے واصل ہوں، اور اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے اس کو استعمال کریں، اور اس کو دیکھیں کہ ایک ایسی ہستی اس زمانے میں موجود ہے اور آ گئی ہے جو اس میں ذات کو، اللہ کے جو اس میں ذات یعنی جو ذاتی نام ہے اس کو اتنے آسانی کے ساتھ جو ہے عطا کر رہی ہے، جس کا کوئی نظیر نہیں ملتی کبھی. تو بجائے اس کے کہ آپ اس پہ شرط لگائیں، ان کو پہلے یہ دیکھیں. بھائی آپ کہیں جاتے ہیں کسی دکان پر، کسی چیز پر، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بیچ رہا ہے. بھائی آپ نے اپنی وہ چیز خریدنی ہے جو آپ کی ضرورت ہے. بڑی بہترین مثال تھی ڈاکٹر کی ہے. جی ہاں، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے یعنی کوئی، تو آپ کسی کنسلٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو صرف یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے فلاں ہڈیوں کا ماہر ہے، تو آپ اس سے کیا جا کے اس کا دین پوچھتے ہیں کیا؟ نہیں، اس کی ڈگری نہیں پوچھتے. آپ کہتے ہو کہ میری ہڈی کسی طرح سے صحیح کر دو. بالکل. تو اسی طرح آپ کے قلب کو کوئی صحیح کر دے، یہ ایک بہترین نشانی. آپ اس پہ پہلے شرط لگاؤ کہ پہلے مجھے سرٹیفکیٹ دکھاؤ، پھر جو ہے میں جو ہے وہ اپنی ہڈی صحیح کرواؤں گا. تو ڈاکٹر بھی کہے گا کہ آپ اپنا رستہ لیں. نہیں بھائی، یہ تو بالکل انتہائی غلط بات ہے کہ آپ جو چیز آپ کے ایمان کو صحیح کر رہی ہے، جو اللہ تک آپ کو رسائی حاصل کر رہی ہے، اور آپ یہ سب سے بڑا ثبوت تو وہ خود ہوگا نا جب آپ اس سے ذکر قلب لے لیں گے، اور ان کے لوگوں سے یعنی جن کو سرکار نے لوگوں کو منتخب کیا ہے، کہ ان لوگوں کو یہ اجازت دی ہے کہ جا کے آگے ذکر قلب دیں، ان لوگوں کے کہنے پر جب ذکر قلب جو ہے وہ مل جاتا ہے، یعنی اذن قلب، ذکر قلب مل جاتا ہے، تو اب بتائیں جو کہ بڑے بڑے ولی اللہوں کا کام تھا ایک زمانے میں، جو اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ جنگلوں میں گزارتے تھے، ان کو ملتا تھا. اور اس کے بعد بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو اذن ذکر قلب دینے کی اجازت مل جاتی ہو، اس کے لیے ایک اور فردر جو ہے ان کو تعلیم حاصل کرنی پڑتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹیاں لگاتا تھا، ان کو جو ہے رشد و ہدایت کی ڈیوٹی پر فائز کرتا تھا، تب وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے. اب سرکار نے اپنے لوگوں کو ایسے کہا ہے کہ جاؤ جا کے، یعنی وہ تصرف کہاں سے چل رہا ہے. آپ دیکھیں یہ اجازت انہوں نے ان کو دی، اور وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے لوگوں کے ذکر جو ہے ان کے ذکر چلیں گے، چلانے والے تو ہاں. تو یہ بات جو ہے بہت ضروری
ضروری ہے اور اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بتانے کا مقصد یہ تصرف ہے، تصرف ہے یہ، یعنی ایک گنہگار آدمی کو کہہ دیا کہ تم جا کے ذکر دیا کرو، وہ بندہ اس کو پتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے، میرے بھی پتا نہیں، اس کو اپنا ہی شک ہوتا ہے کہ پتا نہیں میرا ذکر چلا ہے یا نہیں چلا ہے، وہ دوسرے کو ذکر دیتا ہے، اس کا چل پڑتا ہے. اس سے آپ تصرف کا اندازہ لگائیں کہ جس نے وہ تصرف ڈیلیگیٹ کیا ہے وہ اس کا کیا تصرف ہوگا، کیا یعنی پاور ہوگی. ایک گنہگار کو جو اتنا یعنی وہ اس نے نہ کوئی چلے مجاہدے کیے ہیں، نہ کوئی کچھ کیا ہے، نہ کچھ، اس کو کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے، اور اس کو اجازت دینے کے بعد وہ جاتا ہے تو اس کو ذکر قلب یعنی وہ دیتا ہے. پھر چلانے والا تو خیر اللہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو یہ، اور پھر دوسری چیز جو آپ نے بتایا، اور کل کی گفتگو میں ایک اور بات بڑی اہم تھی جو سیدی نے فرمائی کہ چاند کو دیکھ کے جو لوگ، یعنی ہم لوگ بھی کہتے ہیں اور وہ جو لوگ آگے اس چیز کو بڑھا رہے ہیں کہ چاند سے ذکر لیا جا سکتا ہے، تو اس بات کو بہت واضح طور پہ کہا، چاند سے ذکر یقین ملتا ہے لیکن چاند سے نہیں ملتا ہے. چاند میں جو شبیہ مبارک ہے سرکار کی وہ ذکر دیتی ہے. جو ذکر لینے والا ہے، جس کی خواہش ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ چلو مجھے چاند سے ذکر مل جائے، خواہ وہ آزمانے کے لیے کرے، مجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا یہ ورڈ، یہ کہنا کہ آزمانا کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم اس چیز کو وہ کریں، لیکن لوگ ایسے ہیں کہ کسی وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یار یہ چاند کی تصویر اگر وہ سچے صحیح امام مہدی علیہ السلام اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہیں تو ان کی تصویر میں یہ طاقت ہے. تصرف تو بہت بڑا ہے، لیکن ایک تصویر کا یہ ہے کہ آپ کو اذن ذکر قلب دیتی ہے. لیکن آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب آپ کو وہ تصویر نظر آ جائے، سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی امام مہدی علیہ السلام کی جب تصویر نظر آئے گی، وہ تصویر آپ کے قلب کو ذکر قلب دے گی. خالی چاند کے سامنے کھڑے ہو کے 3 دفعہ اللہ کہنا یا اللہ اللہ کہنا یا اللہ کہنا، اس سے آپ کو اذن ذکر قلب نہیں ہوگا، نہ ہی چلے گا اس وقت جب آپ کو تصویر نظر آئے گی اور آپ اس کو یقین کے ساتھ کہ یہ تصویر سے میں اپنی یہ کہیں کہ یہ تصویر جو ہے میں اس کو حق جانتا ہوں اور یہ مجھے میرے قلب کو جو ہے جاری کر دے اور اس کا مجھے ذکر اذن قلب دے دے، تو اس وقت اس کا ذکر. اور بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ہاں جن لوگوں نے چاند کی تصویر سے ذکر کر لیا ہے اور ان کے چل رہے ہیں اور وہ آگے بھی لوگوں کو دے رہے ہیں ذکر قلب. تو یہ بہت ہی اہم چیز تھی جو کل سیدی نے جو ہے اپنی گفتگو کے دوران یہ بتائی. کسی نے سوال کیا تھا اس دوران. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو نہ صرف خود سمجھیں اور بلکہ جب لوگوں کے درمیان جب آپ جاتے ہیں، جو لوگ ان ڈیوٹیوں پر ہیں جن کو ذکر دینے کے لیے باہر نکلتے ہیں یا مشن کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور وہاں پر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ایسے ٹپیکل قسم کے ایسے سوال کرتے ہیں، ٹیڑھے سوال کرتے ہیں کہ بندے کی کسی طرح سے بولتی بند کر دیں اور اس کو قائل یہ کرتے ہیں کہ یار سب جو آپ کر رہے ہیں سب کچھ غلط ہے. تو ایسے لوگوں کو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان کو کس طرح سے جواب دیا جائے، کس طرح سے ان کو آبجیکٹ ہینڈلنگ کس طرح سے کی جائے کہ بھائی دیکھیں یہی بات ہے، اور ان کو صحیح طرح سے سمجھایا جائے. ان کو ذکر قلب دینے کے بعد اس کی مشق کرنے کے لیے تاکہ وہ ایسے ہی نہ چھوڑ دیں، ان کو بتائیں کہ اس کے بعد انہیں کیا کرنا ہے، اس کے بعد کتنی یعنی کیا پریکٹس کرنی ہے، کیا ایکسرسائزز کرنی ہے. تھوڑا سا میں ٹکوں گا، یعنی اس جو پریکٹس کرنے کا یا طریقہ کرنے کا ہے، بات یہ کہ اس سے ذکر قلب نہیں چلے گا. یہ آپ کو اس لیے کوشش کرنی ہے، اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم انٹرسٹڈ بھی ہو یا نہیں. یہ اللہ یعنی دیکھنا، یہ نہیں کہ تم نے لے لیا اور اس کے بعد بیٹھ جاؤ گے اب خود ہی چلے گا. خود ہی تو چل جائے گا، واقعی میں چل جائے گا نظر سے، لیکن اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم انٹرسٹڈ بھی ہو، کہ بندہ کوشش کر رہا ہے، کچھ ایفرٹس تو کرو، ایفرٹس کر رہا ہے، تو پھر وہ اللہ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی ایفرٹس کر رہا ہے تو پھر چل رہا ہے. آپ گئے لیکن ایفرٹ سے چلتا نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید بس انہوں نے دے دیا تو میں کروں. بھائی آپ کو اتنی خواہش ہونی چاہیے اور آپ میں کوئی اس کے لیے ایفرٹس کریں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے. لوگ تو چھوٹی موٹی جگہوں پہ پہنچنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، تو آپ اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو ایفرٹس کرنی پڑے گی. جو طریقہ کار بتایا گیا قلب کو چلانے کے لیے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور دوسری بات، ہاں جی بتائیں. دوسرا میں اس بات کو بھی دوبارہ دہرانا چاہوں گا، پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یعنی جب آپ کو ذکر قلب یہاں سے مل رہا ہے، یعنی کئی لوگ اس پہ اعتراضات اٹھاتے، تو بجائے اس کے اعتراض کرنے کے کیوں نہ اس کو آپ ٹیسٹ کر لیں ایز اے ٹیسٹ. یعنی آپ کوئی عقیدت تو محبت نہ رکھیں، آپ ذکر لے کر دیکھیں تو صحیح چلتا ہے نہیں چلتا ہے. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ یہ جادو ہے، لیکن اس جادو سے ہو کیا رہا ہے، یعنی اینڈ ریزلٹ کیا ہے.
اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ میرے اندر سے جو دھک دھک کی آواز آتی تھی، اب آج مجھے وہ دھک دھک کے بجائے وہاں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی. تو اگر یہ جادو سے بھی اگر ہو جائے تو کیا برا ہے، کیا مذائقہ ہے. جبکہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو شیطان جو ہے، یعنی جادو کا تعلق شیطان سے ہے، اور یعنی روحانیت اس کے بالکل اپوزٹ ہے. تو شیطان کی تو ڈیوٹی ہی یہ ہے، یعنی بنیادی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے دور رکھے. تو وہ تو آپ کو اللہ سے اور اللہ کے رستے سے دور رکھتا ہے. کہاں کہ آپ کے اندر 24 گھنٹے کی تسبیح چل پڑے تو وہ شیطان کہاں سے چلا سکتا ہے؟ تو جادو تو ہو نہیں سکتا. لیکن اگر آپ کی بات کو ہم یعنی مان لیں کہ وہ جادو ہے، تو اس جادو میں بھی کیا عرض ہے، آپ آزما کے تو دیکھو کہ آپ سو رہے ہو اور آپ کو جو دھک دھک کے بجائے یعنی اپنے کانوں اور حواس سے اللہ اللہ کی آواز، تو چلے آواز آنا ہی آپ سن لیں کہ 24 گھنٹے آپ یعنی بغیر کسی ریڈیو اس کے اللہ اللہ کی آپ کی آواز آ رہی، کیا حرج ہے؟ آزمانے میں کیا حرج ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ کنارے پہ کھڑے اعتراض کرتے رہے کہ جی سید ہیں یا نہیں ہے، فلانی شرط ہے یا نہیں ہے، فلانی شرط ہے یا نہیں ہے، اخبار میں یہ پڑھا ہے، اخبار میں وہ پڑھا ہے. یہ سب چیزیں بیکار ہے. کیوں نہ آپ آزما لیں. میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ اگر اللہ سے یعنی ہم لوگ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اپنے دین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی محبت ہے نہیں. اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، سیدی نے بڑی بہترین مثال اس کی ہمیں دی ہے کہ اگر کوئی کسی ماں کا بیٹا کھو جائے، بچہ کھو جائے، تو اس کو کوئی آ کے بتائے کہ جی تیرا بیٹا جو ہے وہ فلاں گلی میں کھڑا ہوا ہے. اس عورت کو یہ معلوم بھی ہو کہ جو بتانے والا بندہ ہے یہ جھوٹا ہے، یہ یعنی اس نے زندگی میں کبھی جو ہے وہ سچ نہیں بولا، اس کے باوجود وہ وہاں جا کے چیک کرے گی کہ کہیں ہے تو نہیں میرا بیٹا. یعنی اس کو یہ پتا ہے کہ جس شخص نے مجھے اطلاع دی ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود تو وہ کیوں چیک کرنے جائے گی؟ وہ اس کو بیٹے کی محبت وہاں لے جائے گی کہ جھوٹ بھی اگر بول رہا ہے میں دیکھ کے تو آؤں کہیں واقعی میں میرا بچہ جو کھو گیا ہے وہ وہاں تو نہیں ہے. تو اسی طرح اگر آپ کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تو اگر کوئی جھوٹا ہی دعویٰ کر رہا ہے کہ جی ہم آپ کے قلب کو جو ہے وہ اللہ یعنی قلب کی یعنی دھڑکنوں کو ذکر اللہ سے تبدیل کر دیں گے، چلو جھوٹ بول رہا ہے، چلو دیکھ تو لیں بھائی کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی چیک کرنے میں کیا عرض ہے، کوئی پیسے تو نہیں لگ رہے آپ کے، نہ آپ کا کوئی افیلیشن اس میں ہوتا ہے، نہ کوئی یعنی اور بائنڈنگ ہے آپ کے اوپر، کوئی شرط شرائط نہیں ہے. آپ کی دھڑکنیں یعنی خود بخود ذکر اللہ سے گویا ہو جائے. اور یہ وہ ذکر ہے، یہ بھی میں یعنی دوبارہ دوہرا دوں، زبان سے اللہ، وہ کہتے ہیں نا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی ہو، تسبیح پھری دل نہ پھریا. وہ مراد کیا ہے کہ جب آپ اللہ سے نام لیتے ہیں، بے شک وہ بھی بڑی زبردست بات ہے، یعنی رب کا نام لیں آپ کسی بھی زبان میں لیں. اسی طرح الہامی کلام پڑھیں، قرآن پڑھیں، بائبل پڑھیں، کوئی بھی پڑھیں، یہ الہامی کلام پڑھنے سے نور بنتا ہے. لیکن جب آپ زبان سے پڑھتے ہیں تو وہ نور بھی زبان سے بن کر وہ باہر آپ کے جسم کے باہر رہتا ہے. وہ نور آپ کے کسی کام نہیں آتا، لیکن وہی کام، وہی اللہ کا نام جب آپ کے قلب میں گونجنے لگتا ہے، جب آپ کا قلب قرآن پڑھنے لگے، جب آپ کا قلب بائبل پڑھنے لگے، جب آپ کا قلب کوئی الہامی کلام پڑھنے لگے، تو اس وقت جو نور بنتا ہے وہ نور باہر نہیں جاتا، بلکہ وہ آپ کے جو ہے وہ نسوں کے اندر جاتا ہے. تو وہ نسیں میں جانے سے جو ہے وہ آپ کو یعنی روحیں بیدار ہوتی ہیں اور آپ کو باطنی طور پہ فائدہ پہنچتا ہے. تو میرے خیال میں آج کافی وقت ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. بالکل، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے، اور یہ امید ہے کہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں گے جب مشن کے لیے نکلیں گے. آپ لوگوں کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، اور کل پھر حاضر ہوں گے کسی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. غور شاہی مرحبا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. روئے بدر و دوجا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر و دوجا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر و دوجا دیکھتے
چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم گناہگار پہنچے درے پاک پر، ہم گناہگار پہنچے درے پاک پر، ہم گناہگار پہنچے درے پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری، در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری، در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں، جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں، جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں، نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے، نور حق کی ضیا دیکھ
सिकंदर हुआ उनके दरबार से, जो सिकंदर हुआ उनके दरबार से, जो सिकंदर हुआ उनके दरबार से, वो करम वो आता देखते रह गए, वो करम वो आता देखते रह गए, चेहरे वदुहा देखते रह गए, रूए बदरुद्दुजा देखते रह गए। Gohoshi Maraba, welcome and namaste to all our viewers to the Daily Prelude Show. And it's Thursday, the 12th of March. It's time for ALRA TV's News Night. And I'm joined this evening by Sufi boys, Fez and Rehan. Hi. The anchormen tonight. So It's nice to be here today. Yeah. good evening to you guys. Lovely for you to be here. And we've had another fantastic week on ALRA TV. And if we look back to Friday, when we had the Universal Sufi Zikr, beautifully conducted by Sufi Master and Hafiz Nadim. And this is the time of the week where we wash away these negative energies. We fill our hearts and our souls with divine positive energy, going through all the 5 mottos of the Grand Messengers for this very unique, world-exclusive online Universal Sufi Zikr that we cannot miss every Friday
and to join that beautiful gathering, Sufi gathering. And before that, we had our Universal Sufi Showcase, where we discussed about the benefits of the Sufi Zikr with Sheikh Tanveer and also Nasir Younus's Daily Pulse. And then we had the weekend Mystical Book Club, where we discussed the religion of God. And this was the final for a while for the religion of God, on that beautiful book penned by His Divine Eminence Goa Shahi. And please join us for next weekend's Mystical Book Club, where we're going to talk about the Gospel of Thomas. We're going to do a thorough introduction to this Gnostic book, the sayings of Jesus, the Gospel of Thomas. We'll go in depth where it was discovered and the importance of that book. The spiritual relevance of that book is incredible. So please join us next weekend for the Mystical Book Club. And then we went on to Monday, which is, of course, that wonderful day where, firstly, I always enjoy Mission Report Monday. We had, once again, a beautiful report from India. Very hard work they're doing over there, and send us these beautiful reports so they can share exactly what they're doing and people can get inspiration and get ideas and motivation. That this message is loud and clearly being displayed proudly in India. And very many congratulations to them. And Sufi Master is always very happy watching these reports come through on Mondays. Very lacking in other countries. Let's look what's going on. Canada, America, Australia, other parts of the world. There's no mission activity, no mission reports coming through, and this has been a very, very long time. Yeah. True. And it's much easier than it's ever been before. It was pretty difficult times we had before, having to explain to people, and it was quite a difficult procedure. We had language problems, and now there's no problems at all because we can just tell them about ALRA TV. This is what Sufi Master has instructed. Push and promote and share ALRA TV. And of course, guide people onto the Western Sufi course that they can easily access online. The Art of Living they can access online. The Religion of God they can access online. Everything is very easy, just to give people leaflets and take 5 to 10 minutes out of your day. If it's better than nothing, 5 or 10 minutes. And, share with us what you're doing and share any ideas that you're doing. So that's Mission Report Monday. Obviously, heavily on our side, the coronavirus has had its effects on mission. This month we should be in the USA, but because of coronavirus, there's a problem there. And also, we'll have to postpone our gathering in Glastonbury because people are cancelling. We had universities lined up as well. They're talking about closing down universities and colleges, never mind inviting people from outside. So this is, again, how important ALRA TV is. Because it doesn't matter what's going on outside. As long as you've got your internet connection, you're at home, you're going to be watching ALRA TV and you're going to be getting all this this spiritual knowledge from the comfort of your own home. And it's been said so many times by Sufi Master, it's going to be increasingly more difficult to travel. Now, look exactly what's happened with coronavirus, guys. Very true. I mean, Sufi Master have said this for so many years that there's going to be a time where it's going to be very difficult. And this day and age where all the information is available, not only in English, in so many different languages, like you have Sister Tatiana, who's in Mexico, and she gives discourses in Spanish to people. Yeah. And then you have our people in India and Pakistan, and then you have people who are spreading the same mission in Japanese and Chinese and Germany, and is helping. So, especially in the midst of this pandemic that's been going on with coronavirus, so many people being affected, and people are avoiding going into public places and gatherings and workplaces. You're sitting at home, ALRA TV is perfect for you to get all your information, because I've seen from speaking to a lot of people are now more spiritually aware, and they're out searching for spirituality, looking for that connection. And a lot of people had, that complaint that
we're always working and, you know, we don't have time. But now people are spending more time at home because they're trying to avoid, you know, catching the coronavirus from, you know, different public places. Yes. People have a better opportunity to, you know, get connected and look at the watch wonderful these videos. example we had. I hope you all joined us last night for How I Found My Destiny. Oh, yes. That wonderful show, and what a guest we had, and what an example that we had of the effects of ALRA TV on somebody's life, on that young man's life who, I mean, he went from being beaten up in a mosque and being despondent by different avenues he'd tried to find spirituality, and through ALRA TV, he found his destiny. So it's out there, it's working, and we need to push it further and further. Yeah, it's amazing. See, that's the thing. It's when you want something so bad, you eventually find it, no matter how long it takes. And that's the key difference is now we have the phone, we have internet, so there's coronavirus, we're stuck at home and stuff. But the thing is, information is at our hands. And that's the most easiest thing. Like, if you just think this back, you know, medieval times, it would have been a lot more difficult to do anything. Yeah. So, I mean, we have all the information of the world, you know, literally at our hands. Yes. Whether we can go out or not, we still can learn and benefit from the information that's being given out. It's just a matter of, you know, trying to find it. Yeah, I mean, obviously, if you wanted to join a Sufi zikr in the past, you would have had to get out of your house, start searching. Obviously, if you were not from the same background or even not from the same gender, you would probably feel out of place and you wouldn't want to join it. But now, look, you can go online on ALRA TV and join from the a Sufi zikr, home, you know. Yeah. So this is literally a search away. How wonderful it's been made for us. So that was our Monday mission report, which was just from India. And then obviously we had the Nations Court, Ummat Ki Adalat. That was another wonderful show. It was quite brilliant. Really well. And women's rights and how, you know, sensitive that topic is right now in Pakistan. And it portrayed exactly, you know, what's actually going on. And his Sufi master, Younus AlGohar, you know, really hit the nail on the head. The way these activists are coming out and how their ill thoughts are coming out into how they're portraying women's rights in such a negative way, and how best to treat it. And through the Sufi teachings and what's you know, how equally, you know, men and women both are in Sufism and spirituality and in Islam. So, you know, using that cover of using women's rights and going over that, and it was I enjoyed I enjoyed the episode very quite a lot. And very educational. Yeah, we were expecting Ghazwa Hind episode to come. That's what they were planning for. So I mean, kudos to the team actually, because that was ad hoc basis. So they planned that literally the next morning on the same day. Yeah. So whatever they came up with, you know, for one day's planning it went really well, and yeah, they got the point across. So it's more about equality and that's the thing where we get it wrong. We say equality, but saying feminist for now is a lot better because it sort of means the same thing in this day and age. Yeah, I agree. And then Tuesday was the Spotlight show, where we tackled radicalization with Imran Mati joined us live again from USA. Wonderful to have him on the show, giving his contribution on the causes of radicalization and how we can combat this situation with Sufism, with divine love, with the true doctrines of Sufism, to tackle the problems of radicalization. And also Bahan and Imran joined us from the studio. So we had a great discussion on Tuesday. And then Wednesday was, as I mentioned before, we had How I Found My Destiny with Hasib, aka Harry from Harry Speaks. Yes. And it was a really enjoyable journey that he took us on. I mean, I was there with him every step of the way, right from his childhood, through the different avenues he went, going to the Sufi shrines in Pakistan and then coming to England and going to a different kind of mosque where he dared to ask about Prophet Muhammad and if he was alive, and after that, how he was treated. But he never gave up. No. And that beautiful dream he had, and then that search of that
majestic gentleman taking him by his hand up to the stairs, dressed in white and a white turban. And he searched everywhere until he came to his destiny, which was right here in London when he met Sufi master Younus AlGohar. And he saw that picture of that very same gentleman that he saw in his dream. And he said, this is His Divine Eminence, Gohar Shahi. So that was a really wonderful journey and different to, so different. Every single journey has been different on that show because Harry found us by ALRA TV. It wasn't kind of a thing that he found from childhood or somebody told him that he came to visit in person His Divine Eminence. He just met His Divine Eminence through Sufi Master Younus AlGohar and ALRA TV. So that was a very enjoyable show. And we can go on now because there was a video release as well, which was the second episode from the Sufi Boys. Yes. So the star of the show and the presenter is right here with us. Yeah. Rehan. No, I mean, that was a really great episode. We had quite a lot of fun. We went to Central London. Right. And we spoke to the public about a topic that's quite sensitive and hits home to a lot of people, mental health. Yes. A lot of people have gone through mental health issues in their life. They know someone who's gone through it. So it's a topic that really, people are able to, relate with. And it was pretty good. The response, the reactions we got from people were quite positive. People are aware that this is, a huge issue in society, especially with social media, and you have celebrities and you have this, I think as in the Western Sufi course, Sufi master Younus AlGohar said, like, you have the American dream. People have this idea that they're trying to achieve. And even if it's not the American dream, people have this idea that they're trying to, achieve in life where they want to be. And in doing so, they often go through a lot of stress and they try to see themselves as having lower self-esteem and not being able to reach there. And a lot of people have mental issues because of that, due to anxiety, stress, depression. And, we were speaking to people, getting people's opinions. And we asked them if spirituality, is Sufism, an antidote to mental health. And we were able to give our response in what we do and tell them, how spirituality can change you, how having the initiation in your heart, having God's name, brings in that light and divine energy. And that negativity you have, just really washes over. And the connection and the self. Having that connection points as well. The ladies at the first, the Irish ladies, were also talking about this. It just needs to be talked about, doesn't it? Yeah. The stigma taken away. Yeah. And it should be. It shouldn't be something hidden behind closed doors. It should be out there for people. A lot of people are ashamed that I shouldn't share it. Feel more, open to share, Yeah. So if people do that way, we can, tackle it together. And was he from Brazil? The guy who said he's tried yoga and meditation. Yes, he tried mindfulness, and he said that he knows that spirituality really does help in different forms. So he was quite positive about it. He says that I really agree with this. And to a lot of people, there was a lot of people who were quite surprised that maybe spirituality could be, a venue, a path that we can take to overcome mental health. So a lot of people were surprised with our response and, our take on it. And they were asking for more information about ALRA TV and where they can get more information, watch the videos. So we pointed everyone towards the YouTube channel. They were quite happy and thankful for the information provided. So, it was pretty good. And what did you take? What was your take on the guy from Spain who said it's more of an issue here, mental health? He's found more of an issue in England than he found in Spain. He found it more mental health issues. Yeah, makes sense. There's many factors that you have to account for. Some people say mental health has a lot to do with just the weather. Like if you were to compare Oregon and London, they have the same weather. Yep. Places where it's a lot cloudy. People, for some reason, feel a lot more gloomy. Yeah, and the vitamin D. And the deficiency, not being enough, not being in front of the sun too much. But there's many factors. Mm-hmm. So if you want to generalize it, I suppose it's... and that comes to social events as well, doesn't it? There's a lot less social events and social activity. Yes, exactly. When it's pouring with rain and it's snowing. Yeah, you don't go out. Yeah. Stay home. Yeah. And then it builds, you make a habit, and then by the time you know it, you're antisocial. You find it really hard.
I mean, this is something coming from me because I experienced it myself. Sometimes it gets too much to you. You start thinking of one action way too many times. Like, which way should I act out, you know? What's going to be the right thing? It's literally just overthinking yourself. And there's more kids nowadays that are going through that specific thing. For adults, I suppose it depends on the way their lifestyles are. Most people are committed to their jobs. Places like, Japan, London, New York, these are where people have a routine work. Yeah. They don't have time for themselves. And so then there are underlying problems that they're going through their life as well. So they don't address them. Over time, it leads to depression and so many other things can account for as well. And the long hours they work. Yeah, like the New York Expo. We went there. That's what most of the people are looking for. They don't care where it comes from, if it's spirituality or just meditation. They want something to just take their mind off of troubles behind their heads. Because I think people just have a very, strict lifestyle. They wake up, go to work, exhausted from work, they come back, stay at home. Literally, they don't want to do anything else. When this comes into play, because there's a lot of companies that help tackle mental health with their employees and give them extra time to do extracurricular activities, socialize. Because where you see in communities and countries where people socialize more, whereas especially how the guy was saying who was from Spain, where he feels it's more of an issue in the UK, because if we look at UK culture, people usually get up, go to work, finish, come home, stay at home and watch, have dinner, watch the telly, and then just go to sleep. Yeah, repeat back again. By the time it's Friday, they just want to go out and party. So they can't address the real things in their lives that they know they need to. It's kind of just like stalling. Whereas I think Spain has... Spain is obviously, it's a little backwards in regards to... And they have a tradition, I think every afternoon they close down the shops. Yeah. And everyone goes out and they have a couple of hours just to mingle and socialize. The family structures there as well. They're not so... distant from the communities because they have their families, they have their structure there, somebody to talk to. This is a lot of the I think in the UK, even with families, people tend to stay more, keep to themselves. And a lot of people know this, that when they look into how UK society is compared to how American society is, people in the US are more open and socializing. Yes. Yeah. And people know this as a fact. If you ever see our Americans open, they're like, oh, they're very open. And the UK, everyone knows them to be very tight and keep to themselves. Yeah, they won't really share what they're feeling at the time. So Americans will just kind of save their face. But it's a lot better that way, isn't it? Well, a lot of youngsters, I believe in the younger generation, high schools and colleges, kids growing up, they feel this type of, mental and social tension because they either keep to themselves and they just keep closed off, or due to bullying, they feel that they can't, open up or talk to other people. So as the woman was saying from Ireland, the more we open up and speak to people about it, and you not put like a cover on it, as it's something that's a negative thing, I think it'll be better if we address the issue together. Are you telling them about the art of living to any of the people that you talk to? We have. Yeah. They were quite interested. It's all in there, isn't it? It is, yeah. Very much as well, keeping a simple life is keeping your life a lot more stress-free, isn't it? Yes. The consumerism, the whole fact that you have to buy this and you have to buy that, and then you end up in a big credit. Yes. You're stressed out with credit, then you have to get another job to pay off your credit card, and then you've got even less time. I mean, you're just chasing your tail. In a constant loop. That's right. It's... Yeah, so and it's all in the art of living, isn't it? Yes. And also I picked up another great point. I think he was also the guy from Spain. Yeah. He said about, which is beautiful, treat people with respect and help those that you think have these issues, because it could be you the next time. 100%. He said that, which was wonderful. And this all comes with empathy, doesn't it? It does. We've learned in the art of living. Yeah. Having empathy for people, not just think, oh, I'm okay. Okay, he's a bit mental, he's got mental health problems, but I'm all right. But no, it can easily be you. It's just a very minute chemical balance that can just go out of line and you'll be exactly the same. In the same boat, and then you'll look for answers, and then maybe that person will be there and he might not want to help you at that time. Yeah. And this is what we learned there, that respect everybody, be nice to everybody, be somebody that people want to have around. Oh, yes. Because you never know when you're going to be in that need. Yeah. You're going to be the next one. True. I really think we should have art of living
printed more clearly on leaflets for people to... I think the more we popularize how the art, because it's such an underrated, series, and nobody talks about it. People think that, they know how to live and laws and, set rules that they should live by. But the way his Sufi master, Younus AlGohar, put it out for everyone, it's so prominent that if we follow these, these ways, the art of living, we can live in such a better, like community, I guess you can say. So it's just better that we can implement that in our lifestyle and be better people and help each other rather than just, looking after ourselves. Look at everyone around us, from our colleagues at work, from our people at home. You never know who's, going through what. And because as Fez said, they keep it to themselves, and people don't come out and say, I've got these problems. No, they don't. The bipolar is also something that's very very high risk. And most people treat people with bipolar the sort that they choose to be that way. Yes, yeah. But that's not the case. Yeah. I mean, if once you're a subject of something like that, it's not. You can't blame the person for being a certain way, because that's a health problem. Yes, yeah. I mean, mental health issues are just as serious as other physical issues that you can have, because it's internal. There's something happening to your body. It's not your consciousness. It's like you said, the chemical imbalances, and also the spirituality part, where you have the souls. The longer we keep them dormant, the worse it is for our physical, well-being as well. Yeah. It's basically the body, crying out loud. The best doorway to, having a fresh start is by initiating the heart and getting the souls to, be awakened, because then you're complete. Until you're not complete, there will always be some rising issues that will cause, problems. So it's kind of like bulletproofing it. Yeah. So have you got any thoughts on your next? Yeah. We were just discussing this today, and we're going out next week. The Sufi boys will be going out to the public and addressing the coronavirus. So we're going to speak to the public and see, what they're doing, how much the coronavirus has actually affected them. Yes. And, has it affected their day-to-day life and how they're dealing with it. And you have to ask them as well, do you think the media are tackling it in the fashion? Because it's the fear. Could you imagine if you were a child or an elderly person and you started to watch the news? I think the media is overplaying it too much, that they're the one who are causing, chaos and a lot of frenzy, because people are quite worried because of the way the nudie and media outlets, they actually portray this. So maybe it's not as bad as people are making it out to be. So no, it definitely isn't. It's good to get the public's opinion outside, and I don't know where it came to my thought that isn't this another form of terrorism? You are instilling fear in people's minds that isn't as necessary as it should be. Yes, you can warn people of the dangers, but it's still the way we're seeing things in news. It's literally all over the place. Every news channel is going to say something else, and for the viewer, that is terrorism. That's what you're doing. You're instilling fear in people. Now, people don't want to go out. We can't stop living. It just means that you need to take better precautions. Precautions. Be more, wary of where you're going, how you're dealing with people, washing your hands, just the daily routines. All right, so have we got time for some... Did you have anything else to add, or do you want to go into some testimonials? I just wanted to add on, we were just speaking about people being able to help with the YouTube videos. One thing I did miss out last week is I've seen a lot of people sharing the videos, so they've been following up on the tips that we've given them. Right. A lot of people are forgetting to sign in. So guys, if you guys are watching the YouTube videos, make sure you guys are signed in. A lot of people who watch this, when they click on the links from Facebook or from messages, it opens up into a browser, but they're not signed in, so it doesn't count. So if you guys make sure you guys are, always, you guys follow the tips to make sure you guys are subscribed. You guys can watch the videos directly on YouTube. And make sure you guys are signed in, so it's not from a guest account. Otherwise, the views don't always count in. That way, when you guys leave your comments, then it's much easier as well. And if you guys are sharing to a group of, your group at college or university, your friends at work,
or anywhere else, make sure that everyone's watching from their own IDs as well. So what people do is everyone, like 10 people are watching from one device. Right. They're like, oh, that's fine. But the more views we get, the better it is. So everyone's able to leave their individual comments and their thoughts. So we'd love to see more people, being able to contribute towards that as well. Yeah, that's wonderful. So we're going to continue with the testimonials that Fez was doing last week. These wonderful stories that people are, the effects of the enlightenment of the heart on them, on their lives, and they've been sending it thick and fast. So we're going to be regularly sharing those with you. Yes. So let's have the latest one, please. Yes, just starting off with the first one, Nadeem Saqi from Kasur, Punjab, Pakistan. And you're actually going to really like this one. I'm going to say in Urdu first and I'll translate for you. Gosha Marba sir, मैं एक क्रिश्चियन लड़का हूँ. मैं आपको 2 साल से यूट्यूब पर सुन रहा हूँ और आपका मुझ पर इतना असर है कि अब ना तो मैं क्रिश्चियन रहा और ना ही मैं मुसलमान हूँ. मैं इस वक्त एक अजीब सी कैफियत में हूँ. प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं किस तरफ जाऊँ. So basically what he's saying is that this is a Christian guy from Pakistan. Right. And he's been watching the YouTube videos for quite some time now. Okay. Yeah. And basically after, receiving so much of the benevolence and knowledge from Sufi Master, he's come to a point where he doesn't understand which religion to go to. He doesn't want to go back to Christianity. Right. And he doesn't know if he should be a Muslim. So he's found a way, but now he's like, which path do I use? And that's where, that's the thing. That's our mission, isn't it? Yeah. We're not forcing anyone to change their religion, or we're not telling them this one's right or that one's right. I was giving an example to one of my friends earlier, and I was just saying that imagine these religions like a garment, a white garment, and all you have is a different dye. End of day, you're wearing the garment. If you haven't got it on and you just, well, then that's the difference. It doesn't really matter which religion you choose, because it's leading you to the source, which is God. And if you found the source, it doesn't really matter what religion you choose, because end of day, once your souls are enlightened and they're connected, each of these 5 souls are connected to grand messengers. Yeah. So it doesn't really matter what religion you do choose, end of day. True, yeah. Because you're connected to Jesus, you're connected to Muhammad, you're connected to Abraham, and so on and so forth. And that's the beauty of it. And I'm just glad that I'm seeing people like these. They come up and they actually think like, okay, now that I've found the source, and it's an epiphany. They're thinking to themselves that, what does religion do now? Like, yeah, practically speaking, what does religion do now? I found the source, which is God. So religion is futile at this point, at least. Right. So the original idea behind religion was for you to find the source, which is God. And since, human beings have, destroyed that path, Sufi Master has brought the universal Sufi mission, which, directs you to God via whichever route you would choose. So it doesn't matter whether you want to be a Muslim, Christian, Buddhist, Hindu, etc., etc. Once you found the source and the path that leads you to God, I'd say stick to that and let nothing else, hinder your thoughts, because that's all there is to it. Yeah. That was one of them. And we have a couple of comments as well. Muhammad Yaqub Ansari from India. मेरा एक सवाल है, क्या नफ्स मुतमईना होने के बाद और 7 लतीफ़ मुनव्वर होने के बाद किसी मरीज़ को ब्लड डोनेट कर सकते हैं? So he's asking Sufi Master that once you reach nafs mutmaina and you have, your nafs is purified and all of your lataif, the souls are awakened, can you donate blood? Of course you can. In any case, you should donate blood. And once you're past that, it doesn't really, I don't think it makes a difference, to be honest, because blood is blood. Right. And there's no harm in doing that. Yeah, it's completely fine. We've got one last comment, which is from Toshit Pasha, Karnataka. Goshamra, मैं डेली 4 से 5 साल से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ. मैं 10 साल की उम्र से मुर्शिदों के बीच रहा हूँ. अब मेरी उम्र 29 हो गई है. अगर किसी से मुर्शिद के हवाले से सवाल हो तो कहते हैं अभी उम्र छोटी है, ये बहुत बड़ा राज है, वक्त आने पर बताएंगे. जब भी आपके सवाल जवाब और बयान सुनता हूँ तो मुझे यकीन हो रहा है कि मैं जो तलाश कर रहा हूँ मुझे मिल रहा है, आपको चाहने वाला.
So this is basically one guy in India who's been watching Sadie's videos for the last 4 to 5 years. And he's been in search of Sufism for about 10 years now. And basically he's been going to different sorts of who he perceived as saints, living saints in Pakistan. Yes. You know, people that disguise themselves as being very holy and spiritual. He's gone to many people alike and tried to gain spiritual knowledge or just to understand how to get to God. And whenever it come to the practical part, they'd always say, you're too young for it. And so 10 years have passed like that, and he's 29 now, and they literally say the same thing. You're too young for it. When you get old enough, this secret will be bestowed on you. Right. And yeah, so the thing is that apart from the videos that he's receiving here at ALRA TV, Sufi Master is speaking about, there's nowhere else that he's found it. And it just goes to show that, like I said before as well, when you try hard enough and you look for it, you'll find what you need. Mm-hmm. It's just a matter of having an open mind and looking for it. Otherwise, there's many people just like that who've been in the same situation as him, but they're stuck with those people disguised as Sufi saints. The matter is that you don't try and think that maybe there's something else to it. It doesn't have to be what he's saying. Do your research, get out there and see what the world is offering you. It doesn't have to be whatever's at the bottom of the street, you know, that's it. So that's it for the comments for today. Moving on to Steve. And that was very much like when we heard from Harry last night, wasn't it? Even when he switched off and unsubscribed from ALRA TV, you know, because he gave his loyalty before and getting his guidance from another mentor. Yeah. So he told him not to do it, so he listened. But even then he was guided back, he was brought back through a different means, and he met Sheikh Hadif Nadeem. Wonderful that this help is there and this guidance is there to put you on this right path, this straight path. All you have to do is be willing. Which is willing. Really helps. Okay, guys. So I think we can definitely talk about the art of living again tomorrow, because we've got the Universal Sufi Showcase. So if you join me again tomorrow, that'd be great, and we'll discuss that wonderful art of living. And there's a great example there when we're out and about talking to people about, up to the minute topics, relevant topics that are happening now, like mental health and other issues. It's all in the art of living, how we can live in society, how we can have a perfect and rounded life within ourselves. Yes. And then, God willing, we will not have time for mental health issues. We won't be have empty minds where we'll be thinking about negative. And this is what a lot of it's about. Yeah. People have so much time and they're lonely and they don't have any motivation, and they don't feel they're attached to anything, or they have any self-worth. But once you have, the connection, you feel you're connected to God, you feel your heart enlightened, then of course you have all the self-worth that's required to lead a successful life. So we'll be talking about the art of living tomorrow, before that Universal Sufi Zikr, which we encourage everybody to join tomorrow and be prompt at 10 o'clock. And also talking to the UK followers as well. It's very noticeable that 5 or 6 people come now in Sufi robes, no more than that. They come as late as they possibly can. They push it to come as late as they can. This has been quite a downward spiral now, and they should be here promptly on time in their robes that they all have. I mean, if they have the robes, I don't know when they're going to wear them. They come without their robes on. It's a bit like driving around in a convertible car in 30 degrees with the roof on, isn't it, really, So they've got their Sufi robes and they come in their own clothes for Universal Sufi Zikr. So let's step up and let's do this properly, because it's being filmed and it's going out there live for people to enjoy. And you should be here promptly, dressed appropriately, and enjoy this Sufi Zikr. And then on the weekend, we're going to have the Mystical Book Club, where we'll be discussing the Gospel of Thomas. And I'm going to have a really, really special guest as well. Furqan is going to be joining myself and Sheikh Tanveer. So Furqan has been studying a lot, and I'm really looking forward to him joining us. And that's it for
the ALRA TV News Night. Enjoy the rest of the evening, and we'll see you same time, same place tomorrow. Very good evening.
Ladies and gentlemen, welcome to the Daily Pulse. Assalamu alaikum and Gorshe Marhaba. Today I'll be addressing a few issues that are causing panic throughout the world at the moment, and that is the coronavirus. The good news is that soon we will be coming out with an episode from the Sufi Lounge on the very topic, and it will be in detail what causes viruses, and in the light of His Divine Eminence Gohar Shahi's teachings, what truly is the prevention of such epidemics and pandemics in the future, and how to basically stay away and not cause this from spreading more and more. Currently, the coronavirus, which originates from China, apparently, it's spread across the entire world, mainly in Iran, Italy, in the United States, in the United Kingdom, and it's still a growing threat all over the world. And with the enormity of the threat that it's causing to humanity, I think it's only necessary that the members of the Universal Sufi Order, all across the world, those that are going out into the public and doing, propagating this mission, speaking to other people about this lovely message, it should be to all of such individuals. Everybody should be cautioned right now, and please be attentive, including those that come to the studio every single day at the ALRA TV studio in London, those that are in the United States and are traveling from state to state for work or for the propagation of this message. I request all that, first of all, as in England, we have Public Health England that is advising all those that have any symptoms of a fever, a dry, any sort of a cough, new cough, obviously, any fever, and flu-like symptoms, that they should immediately self-isolate. Self-isolate means that they stay within a room and they do not physically meet their own family members or stay away from them as much as possible. They do not obviously leave the house and go out into the public to work or for shopping. You have to stay at home and stay within a room and avoid contact with your own family members so that they too do not catch the virus. So if you are feeling if you are experiencing any symptoms such as coughing or runny nose or feverish, then you should self-isolate. And if you're in England, then you should just call 111 or visit the NHS website, which is nhs.com/111, and let the authorities know. If you're in USA, I'm sure there's a similar method. Because if you are going to rush to the hospitals or the GPs, all you're doing is exposing the disease to more people. And there's nothing that they can do there immediately. If you stay home, within 7 days, the disease should go through the system and it's going to be no longer effective upon other people. The contagiousness of the disease, it only lasts for about 48 to 72 hours after you have caught it yourself. So that's why 7 days is a good period of time for you to be a non-contagion and prevent from spreading the disease further to other people. So it's a very serious thing, and every person can play a role in eliminating this global threat at the moment. And I certainly request all those that are in the UK that travel to the ALRA TV studios on a daily basis, that if you are experiencing any such symptoms, coughing, fever, let me reiterate, any new fever, any new coughing symptoms, flu-like symptoms, then you should try to isolate yourselves. Do not make physical contact, and obviously stay away from other people's faces, and do not sneeze on other people. The normal commonsensical advice that one could give.
and just stay in one room. Do not leave the house for at least 7 days. It's hard, it's fatiguing, but it's necessary. And the other thing is that if you are out and about, one easy thing that you can do to prevent yourself from catching the disease is that number one, avoid shaking other people's hands. If you have done so, even if you're not shaking other people's hands, you're going to be opening doors, touching surfaces. So make sure that you have at least some sort of hand sanitizer, or that you can wash your hands as many times as possible. And what the public services are saying is that you must, at the very least, rub the foam, the soap on your hands for at least 20 seconds before you wash it off. You must lather it across your hands for at least 20 seconds. Very simple instructions, like do not touch your face with your hands, do not touch your eyes, your mouth, obviously. They're very simple instructions, but we, on a daily basis, you tend not to be more as conscious about it, and you will touch your face, and it can spread very easily. Even if you have touched a surface that has the germ, the COVID-19 germ anywhere, if you don't touch your face, the germ won't travel inside. If you wash it off, you'll be fine. So these are various things that the members of the Universal Sufi Order, and you can advise this to your friends, your community members, help them in understanding what the disease can potentially do and how you can prevent it from spreading. If you have caught COVID-19 coronavirus, there's no need to panic. The mortality rate is very low, and sadly it is affecting those that are elderly more. But if you have caught it, there's no need to panic. You should try to self-isolate and avoid contact with other people, including your family members. You obviously don't want them catching the virus too. So these are few points that everybody can remind themselves on a daily basis, and it should help the system in getting rid of this virus as soon as possible. On Sufi Lounge, very soon we will be shooting for the Sufi Lounge with Reverend Steve Bell, and in the light of His Divine Eminence Gohar Shahi's teachings, we will explain what it actually is, what is the cause for such viruses all over the world, what's causing them, and what is the prevention. It's a beautiful, it's just reminds you again how beautiful this teaching is, this knowledge is, and it teaches you scientifically and in other regards about all things that we think about today. And it's certainly got nothing to do with these silly claims that many religious people are speaking about all over the world, that you must recite some ayah 3 times or 4 times and you'll be safe. Come on, make some logical sense. It's a very simple thing, and we are going to try and make the content as interesting as possible, as applicable as possible, and we just want the public to understand what it is that causes these viruses and how you can prevent these viruses from becoming epidemics and then pandemics. If there are any questions on YouTube or Facebook right now, you can send them to the YouTube comment box below, or our WhatsApp number, which is also visible on the bar below on Facebook, ALRA TV's inbox messenger. You can send us your questions, and we will try to answer them as soon as possible. And please do remember that this advice, although COVID-19 hasn't spread as maliciously in Pakistan and India and Bangladesh and the far eastern countries, it still applies. The sooner that you're aware, the sooner that you understand what it leads to you catching the virus, the sooner you can prevent it
you can prevent yourself from catching it. You can prevent your family and, in essence, the larger community from catching the disease. If there are any questions on Facebook or YouTube, you're more than welcome to send them into us. And I'd also like to ask everybody to view the latest video on ALRA TV, which was Monday's Ummat Ki Adalat. It already has, I believe, 10,000 views in just over 24 hours, which is really good. And if you can further push it, further give it an incline and a boost, constantly, share it with your friends, your community, on WhatsApp, Facebook, Twitter. It's going to help YouTube understand that this is a video that people should be watching. So it's going to boost the video, especially if you're in the United States. Share it with your friends. Explain to them the nature of the video, because it's about the recent Women's Day Aurat March in Pakistan that took place a few days ago, and the entire controversy that was surrounding the issue of Mera Jism, Meri Marzi, my body, my choice. This was a trend that was all over Pakistan, and they were polarizing opinions in regards to this trend, in regards to this slogan. And in this episode of Ummat Ki Adalat, the Nation's Court, on Monday, it was discussed. Their reservations and their objectives were put forward. What the women and the girls are standing for such a slogan are saying, and both the pros and cons, as well as the naked, bare, neutral truth was spoken about, which just, again, just makes you realize how universal these teachings are and how they are applicable to all walks of life and all issues that we face on a daily basis. It's really pleasing, and it lifts you to know that this teaching, this knowledge, can help you in so many fields of life. And again, I request all our viewers to, first of all, please type in the comment box below whether you have or have not seen the latest episode. अगर आपने ये वीडियो देखी हुई है, जो लेटेस्ट एपिसोड है उम्मत की अदालत का, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए. अगर नहीं देखी अभी तक, तब भी लिखिए कि आपने अभी तक नहीं देखी और आप देखेंगे और इसको मज़ीद अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने जो आपका हल्का अहबाब है उनमें आप शेयर करेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर. और आप ये मत सोचिए कि मैं तो एक बंदा हूँ, मैं नहीं करूँगा तो बाकी लोग कर लेंगे, क्योंकि हर बंदा यही सोच रहा होता है. तो आप प्लीज़ ये लाजमी याद रखें कि अगर आप नहीं करेंगे, ये आपका मिशन है, ये आपकी ड्यूटी है. अगर आप नहीं करेंगे तो और कोई भी नहीं करेगा. तो ये याद रखिए कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, उसको आप, एक छोटा सा हमारे पास डेली एक ऑप्शन है जिससे हम मज़ीद इस तालीम को आगे फैला सकते हैं, मज़ीद इस पैगाम को आगे फैला सकते हैं. वो आप घर पे बैठे हों, जैसे ही आप सुबह जागें, आप चेक करेंगे आज कौन सी वीडियो लगी है, आज नहीं लगी तो कल कौन सी लगी थी, तो उसको आप व्हाट्सएप में शेयर करें, उसको आप फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें. जिस तरह अभी जो वीडियो लगी है उम्मत की अदालत की वीडियो, इसका जो मौजू है, जिस तरह अभी बताया भी, वो औरत मार्च के ऊपर था मौजू, जो इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में न्यूज़ मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह मौजूद है. इसके फोरम्स बने हुए हैं, इस मौजू के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, पेजेस बने हुए हैं. तो थोड़ा सा आप अगर सोचेंगे सुबह उठ के या रात को सोने से पहले कि आज मैंने क्या किया है, तो आपको देर नहीं लगेगी. ये आइडिया आपको आएगा खुद ही कि इस तरह के फोरम्स हैं, ग्रुप्स हैं, जहाँ पे मैं जाके इस वीडियो को शेयर कर सकता हूँ और मज़ीद लोग इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, मुस्तफ़ीज़ होंगे इस तालीम से. इस तालीम को सुनकर, इस निराली तालीम को सुनकर उनको भी एहसास होगा कि अगर ऐसे मौजू के ऊपर ये रूहानी तालीम, तसव्वुफ़ पर मबनी तालीम
ہم کو راہ دکھا سکتی ہے، تو پھر کون کون سے جو ہمارے ڈیلی پرابلمز ہیں، ہماری جو دینی زندگی، اس میں بھی یہ کس طرح ہمیں مدد کر سکتی ہے، اللہ سے رابطہ جوڑنے میں کس طرح تعلیم مدد کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے لائیو بھی دیکھا ہو امت کی عدالت کا شو، تو بعد میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اس کو مزید ڈراماٹائز کیا جاتا ہے، تو آپ ضرور دیکھیں اگر آپ لائیو دیکھ بھی چکے ہیں، اور اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو مزید لوگوں تک تو آپ شیئر کریں نا۔ یہ تو آپ کو سوچ آنی چاہیے کہ اگر میں نے دیکھ لیا ہے تو باقی لوگوں کو بھی میں اس میں لگاؤں۔ یہ اتنا آسان سا ہمیں سرکار نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہمیں نہ گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں باہر جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے یہ چیزیں آ گئی ہیں، اس طرح کے لیپ ٹاپس آ گئے ہیں، ان کے اوپر آپ بیٹھیں، آپ جیسے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ انہی چیزوں کے اوپر انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ لیپ ٹاپ نہیں ہے تو آپ کے پاس فونز ہیں، ہر بندے کے پاس آج کل تو فون ہوتا ہے، اور انٹرنیٹ کے اوپر پوری دنیا آج موجود ہے۔ تو اگر آپ دیکھ چکے ہیں تو آپ کو چاہیے، آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ اب میں کس طرح، یہ جو اب میرے ہاتھ میں ویڈیو آئی ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ ماڈرن ڈے لیفلٹ ہے۔ جس طرح اس میں اب بات ہو رہی ہے، تصویریں آ رہی ہیں، تعلیم آ رہی ہے، تو یہ ماڈرن ڈے لیفلٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس 10-15 سال پہلے آپ کے ہاتھ میں لیفلٹ ہوتا تو آپ کو خود ہی خیال آتا کہ میں نے اس کو مزید لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ یہ تھوڑی کرتے کہ آپ اس کو گھر میں لگا کے خود ہی اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ تو اسی طرح آج ہمارے فونز کے اوپر یہ ویڈیوز آ گئی ہیں، اور ہر موضوع کے اوپر سید یونس الگوہر نے جو بیان فرمایا ہوا ہے وہ سب یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ جیسے ڈیلی ویڈیوز لگتی ہیں، تقریباً ڈیلی ویڈیوز لگتی ہیں، آپ اٹھ کے دیکھیں آج لگی ہے ویڈیو، آج میں اس کو کون کون سے فورم میں ڈال سکتا ہوں، کہاں کہاں پہ شیئر کر سکتا ہوں، ٹویٹر پہ کیا ہیش ٹیگ لگاؤں، انسٹاگرام پہ کیا ہیش ٹیگ لگاؤں، کس طرح لوگوں کو یہ ویڈیو دوں کہ وہ دیکھیں۔ یہ آپ سوچا کریں نا، یہ آپ ڈیلی ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ جس سے اس چینل کی، اس مشن کی، اس پیغام کو پھیلانے کی روز جو ہے کوئی نہ کوئی نئی سوچ لے کر آئیں، نیا سوچیں کہ میں کس طرح اس کو آگے پھیلاؤں۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے یہ اس موومنٹ میں شامل ہونے کا۔ اور جس طرح ہم روز اکثر محافل میں سنتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے تیز ہماری روحانی ترقی کا باعث بن سکتا ہے وہ ذکر و فکر نہیں ہے، وہ کوئی عبادت نہیں ہے، وہ اس مشن کو پھیلانا، اس پرچار کو پوری دنیا میں کرنا۔ جتنا ہم کریں گے اتنا ہم سرکار کی نظروں میں آئیں گے، جتنا سرکار کی نظروں میں آئیں گے اتنی ہی تیزی سے ہماری روحانی ترقی ہوگی۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ بہت ہی آسان ہمیں طریقہ ملا ہوا ہے۔ یہ ہمیں کوئی آیات یاد نہیں کرنی، کوئی احادیث ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم یاد کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں صحیح ٹھیک طرح سے یہ پرچار بیان کرنا آتا ہو، لیکن ہمارے ہاتھوں میں فونز ہیں، ہمارے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس ہیں، جن کے اندر اب جس میں یوٹیوب آ چکا ہے، یہ الرا ٹی وی ہر بندے کے ہاتھ میں، اور اس سے آپ کسی تک بھی سید یونس الگوہر کی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں، ان کو دکھا سکتے ہیں، جس سے ان کو بالکل ٹھیک طرح سے یہ پرچار، یہ پیغام سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، بار بار اس لیے دہرانا پڑتا ہے کیونکہ اگر میں بھول سکتا ہوں تو آپ بھی بھول سکتے ہیں۔ تو یہ آپ بھی یاد رکھیں، اپنے دوستوں کو بھی یاد دلائیں، جو آپ کے پیچھے لوگ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے جو والدین ہیں، آپ کے جو جاننے والے ہیں، ان تک بھی آپ روز ویڈیو لگے تو ان کو یاد دلائیں کہ آج ویڈیو لگی ہے، آپ نے دیکھی ہے، آپ نے نہیں دیکھی ہے، بیٹا آپ دیکھ لو، امی آپ دیکھ لو۔ یہ آپ کو، ہر بندے کو یہ ڈیوٹی لینی چاہیے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ میں نہیں کروں گا کوئی اور کر لے گا، تو اس طرح کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ مجھ پہ فرض ہے، یہ میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے۔ اسی سے جو ہے
آپ خلوص سے مشن کریں گے اور اسی سے فائدہ ہوگا زیادہ سے زیادہ. So that's all from me today on the Daily Pulse. Again, if there are any questions, اگر کوئی بھی سوال ہو آپ ڈائریکٹ ہم کو ہمیں واٹس ایپ کے اوپر بھیجیں جو نیچے نمبر نظر آ رہا ہے، یا پھر الرا ٹی وی کا جو فیس بک پہ پیج ہے اس کو آپ ان باکس کریں تو آپ کا سوال ہم سیو کر کے سید یونس الگوہر کی بارگاہ میں لائیو محفل میں جلد از جلد بھیج دیں گے. That's all from me today on the Daily Pulse, and we'll see you again tomorrow. Thank you very much. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، گوہر شاہی مرحبا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں الرا ٹی وی کی خصوصی نشریات جو کہ لندن یو کے سے براہ راست نشر کی جا رہی ہیں۔ اس میں نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے بتاتا چلوں کہ ہر روز کی طرح آج بھی ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اس محفل میں نمائندہ گوہر شاہی سید یونس الگوہر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ کچھ دیر بعد سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ آپ کے خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اور تمام مذاہب کی تعلیمات کے حوالے سے تصوف پر مبنی گفتگو فرمائی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس محفل کے لنک کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں۔ جیسا کہ آپ سنتے آئے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نفرت کی لہر پھیلی ہوئی ہے، اور جو لوگ بھی جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے کہ رب کی تلاش کا راستہ ان کو، رب کی محبت کے لیے سب کے دل پیاسے ہیں۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی نے یہ فرمایا کہ رب کی تلاش میں جو بھی کوئی کائنات میں بحر و بر میں ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا بے مذہب بھی ہے، اگر اس کے دل میں رب کی خواہش ہے
رب کی محبت کی خواہش ہے تو وہ قابل تعظیم ہے. اور پھر رب کو تلاش کرنے کے لیے جو راستہ رب کی طرف جاتا ہے وہ دل کا راستہ ہے. سیدنا گوہر شاہی نے فرمایا کہ عبادت چاہے مختصر ہو لیکن تہہ دل ہونا ضروری ہے. جب تک دل کی گہرائیوں میں، اب یہ لفظ جو الفاظ اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے صدق دل سے یہ درود شریف پڑھو تو 40 دن تک درود شریف صدق دل سے پڑھنے سے حضور کا دیدار ہو جاتا ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو کئی سالوں سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، بہت دل و جان سے، بہت محبت سے پڑھ رہے ہیں. اگر ہم کہیں بھائی آپ نے دل سے نہیں پڑھا، تو کئی سال ہو گئے ہمیں پڑھتے ہوئے اور 40 دن کا لکھا ہوا ہے کہ 40 دن فلاں درود پڑھو اتنی محبت سے. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ بھئی آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا صدق دل سے پڑھو. اب تمہیں صدق دل کا پتہ ہی نہیں ہے. نہیں جی صدق دل سے ہی پڑھا تھا. اچھا کیسے پڑھا تھا جی؟ بڑی محبت کے ساتھ پڑھا، بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھا. وہی سیدی والی بات کہ بھئی زور زور سے آنکھیں زور زور سے بند کر کے تصور کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آنکھیں بیچنے سے مراقبہ ہو جائے گا. یہ سب باتیں ہیں، لفاظیاں ہیں. اور جو صدق دل کی حقیقت ہے وہ یہی ہے جو سیدنا گوہر شاہی کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے. جب ہم سرکار گوہر شاہی سے وابستہ نہیں ہوئے تھے تو ہم بھی یہی باتیں کرتے اور یہی سمجھتے تھے کہ بس جو کچھ بھی ہے وہ ہم دل سے تو کر رہے ہیں. اور صدق دل اسی کو سمجھتے تھے کہ بھئی صدق دل سے پڑھو، خشوع و خضوع سے نماز پڑھو. اب بڑی آنکھیں بند کر کے بندہ تصور کر رہا ہے اوہ بھائی میں تو اللہ کے پاس ہوں، اور ساری دنیا کے خیالات جو ہیں وہ نماز میں گرد کر رہے ہیں، دل کا طواف کر رہے ہیں. اور اسی کو حالت کو ہم سمجھتے تھے یہ خشوع و خضوع ہے. لیکن سرکار نے فرمایا صدق دل یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے جس طرح یہ اللہ اللہ کر رہی ہے اسی طرح تیرا دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے. اور جب یہ منور ہوتا ہے پھر یہ اللہ اللہ کرنے کے بعد نور بناتا ہے، پھر پورے جسم میں سپلائی ہوتا ہے. اس کے بعد کہیں جا کر صدق قلب یعنی صدق دل کی منزل انسان کو ملتی ہے. اور جب صدق دل سے کوئی بھی چیز پڑھتا ہے بندہ تو اس کی آواز پھر عرش مولا تک یعنی صدق دل سے اللہ کی آواز اللہ تک آواز پہنچ جاتی ہے. سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ یہ تمہارا دل جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ دل ایک ٹیلی فون کی مانند ہے. اب ٹیلی فون جو ظاہری ٹیلی فون ہے اس کو بجلی کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا میں نظام بجلی کا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں انسان اور بندے کے درمیان بھی اللہ کا نظام جو ہے وہاں عالم بالا میں وہ نور کا نظام ہے. جس طرح یہاں ٹیلی فون میں اگر بجلی ہوگی تو پھر وہ کام کرے گا، اور جس میں کنیکشن بھی ہوگا تو پھر آپ اس سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں کسی سے. لیکن اگر اس میں نہ وہ چارج ہو، نہ اس میں اگر چارج ہو بھی جائے اور اس میں کنیکشن نہ ہو تب بھی آپ کا ٹیلی فون صرف ایک ٹیلی فون سیٹ رہے گا، لیکن آپ کسی سے بات کرنے کے قابل یا کسی تک اپنا میسج پہنچانے کے قابل نہیں ہوں گے. اسی طرح یہ دل جو ہے جو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ٹک 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 کرتا ہے اور اس کا کام خون کو پمپ کرنا ہے، پورے جسم میں نس نس تک خون کو پہنچانا ہے. اسی دل کے ساتھ ایک روحانی مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت فرمائی جس کا نام ہے لطیفہ قلب. وہ ایک فرشتے نما مخلوق ہے. جس طرح سرکار گوہر شاہی اتنی خوبصورت مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کسی کو مرغی کا انڈا دکھائیں جو انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو، اگر اسے پتہ نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے، اور آپ اس سے کہیں کہ بھئی دکھا کے انڈا کہ یہ جو ہے ہوا میں اڑے گا اور یہ چوں چوں کرے گا، تو وہ حیران ہو کے کہے گا کہ یار نہ اس کی زبان ہے نہ اس کے پر ہیں، کہاں سے یہ چوں چوں کرے گا، کہاں سے یہ اڑے گا ہوا میں. اسی طرح جو لوگ اس دل کی حقیقت سے بے خبر ہیں وہ اس کو بزرگوں کا شاعروں کا ایک خیالی تصور سمجھتے ہیں کہ دل کا اللہ اللہ کرنا یہ درویشوں کا خیال ہے. بھائی دل تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ بھلا کیسے اللہ اللہ کر سکتا ہے، اور عام آدمی فوراً جو ان کے بہکائے میں آ جاتا ہے. لیکن سرکار گوہر شاہی اس کا جواب دیتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تم کہتے ہو کہ یہ دل گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ کیسے اللہ اللہ کر سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا غور کرو، جس سے تم بات کر رہے ہو یہ 2 جبڑوں میں لٹکا ہوا ہے، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو تم زبان کہتے ہو یہ کیسے بول رہی ہے، یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے. پھر انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ واقعی وہ جو کہتے ہیں 2 پسلیوں کے درمیان گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوا ہے، دل یہ کیسے اللہ اللہ کر سکتا ہے. بھائی ان کے لیے یہ جواب ہے کہ 2 جبڑوں میں لٹکا ہوا یہ گوشت کا ٹکڑا جسے زبان کہتے ہو یہ کیسے اللہ اللہ کر رہا ہے. پھر سرکار گوہر شاہی نے کرم فرمایا انسانیت پر اور اس راز سے پردہ اٹھایا کہ یہ جو زبان جو ہمارے منہ میں ہے انسان کو دی ہے، اس سے بڑے بڑے جانوروں کے اندر جو ہے اس سے بھی بڑی بڑی زبان ہے. گائے کے، بیل کے، بھینس کے منہ میں بھی یہی زبان ہے، ہاتھی کے منہ میں بھی زبان ہے نا. سب جانوروں کو زبان تو ملی ہوئی ہے گوشت کا لوتھڑا، پھر وہ کیوں نہیں کلام کرتے. فرمایا سرکار گوہر شاہی نے کہ اس لیے کہ جانوروں کو اللہ نے یہ لطائف عطا نہیں کیے، انسان کو انسانی روح کے ساتھ اس کی معاون یہ ارواح عطا کی ہیں جن کو لطائف کہا جاتا ہے، اور ان کے الگ الگ
خاصیتیں ہیں، الگ الگ کام ہیں. جیسے مشہور ہے 5 حواس خمسہ. لوگ کہتے ہیں کہ جی 5 حواس خمسہ ہوتے ہیں انسان کے اندر، لیکن ان کو یہی نہیں پتہ کہ یہ 5 لطائف سے ان 5 حواس خمسہ کا تعلق ہے. ہر لطیفے کی ایک ایک ڈیوٹی ہے، پھر ہر لطیفے کی کا ایک ایک جہان سے تعلق ہے. اگر قلب کو زندہ کیا تو اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، جہاں فرشتے ہوتے ہیں اوپر، جہاں جنتیں ہیں، جو عرش یعنی ملکوت تک اس قلب کی رسائی ہوگی. اگر تو نے اپنے قلب کو زندہ اور جاوید کیا، منور کیا، تو یہ پرواز کے جب قابل ہوگا تو یہ پرواز کر کے سیدھا بیت المعمور پہنچ جائے گا، ملکوت میں پہنچ جائے گا، فرشتوں کے ساتھ رکوع سجود میں شامل ہو جائے گا، جس کے لیے اللہ نے کہا نا ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤ. تو یہ باتیں تصوف سے تعلق رکھتی ہیں، یہ باتیں حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس کے لیے انسان اپنی جان کی بھی بازی لگا دے تب بھی یہ قسمت سے سودا ملا کرتا تھا. آفرین ان لوگوں پر جو پہلے زمانوں میں ہوتے تھے، کاملین کی تلاش میں ہوتے تھے، رب کی محبت کی تلاش میں ہوتے تھے، جستجو میں ہوتے تھے، اور فقیری کے طلبگار ہوتے تھے کہ رب کی محبت کسی طرح حاصل ہو جائے. یہاں تک کہ عام نہیں بلکہ بادشاہوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوئے جو مومن ارواح تھی، ازلی مومن ارواح. اگر وہ کسی بادشاہ کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوا اور مومن ازلی روح تھی، تو بادشاہت کا تخت سنبھالنے کے باوجود، کسی علاقے کا سلطنت کا حاکم اور حکمران ہونے کے باوجود بھی، اندر کی اس کی جو باطن کی پیاس ہوتی تھی، اس کی وجہ سے فقیری کی طرف، رب کی محبت کی طرف مائل رہتے تھے لوگ. مشہور واقعہ ہے حاکم بلخ کا، بلخ شہر ہے، اس کے حاکم تھے ابراہیم بن ادم، اور وہ رات دن جو ہے وہ رویا کرتے تھے. سارا دن جو ہے وہ بادشاہت کے تخت پر جلوہ افروز ہوتے، سلطنت کے بے شمار کام ان کے ذمہ ہوتے، وہ اس میں مصروف رہتے. لیکن رات کو وہ مصلی بچھا کے تہجد کے وقت اٹھتے، اور پھر ساری رات صبح تک وہ روتے ہی رہتا بندہ کہ یا اللہ میں کس جگہ میں پھنس گیا ہوں، اور بس میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی طرف آنے کا کوئی راستہ دکھا دے. میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، اس کی لذتیں نہیں چاہیے، مجھے تیرا قرب چاہیے، مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھ سے سچی محبت کرنا چاہتا ہوں، میں کہاں پھنس گیا ہوں. اور ہر روز وہ یہ سوچتے تھے کہ کل جو ہے میں بادشاہت کسی اور کے حوالے کر کے جنگلوں میں نکل جاؤں، رب کو پاؤں. ہر روز یہ سوچتے، لیکن جب صبح آتے تو اپنے ارادے میں کمزور پڑ جاتے. کیوں کہ جب دیکھتے بے شمار لوگ اپنی عرضیاں دیے ہوئے ہیں، جنہوں نے پہلے سے بھی دی ہوئے ہیں، بہت سے لوگ آج بھی حاضر ہوئے ہیں، اور وہ اپنی ناانصافیوں کے خلاف عرضیاں بادشاہ کے پاس لے کر آئے ہوئے ہیں، پھر ان کے فیصلے کرنے ہیں. تو پھر وہ سمجھتے کہ یہ بھی میری ایک ذمہ داری ہے، اگر میں نے کسی اور کی حکومت سے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہو، لہٰذا وہ سوچتے تھے کہ چلو یار یہ کام نمٹانے کے بعد ان کی ذمہ داریاں ختم کر دوں تو پھر میں کسی اور کو حکومت دے دوں گا. لیکن روزانہ جب وہ ارادے سے آتے کہ آج شاید میں ان چیزوں سے سبکدوش ہو کر کسی اور کو دوں گا، تو پھر 10 آدمی نئے ہوتے ان کے سامنے کھڑے ہوئے، 10. اسی چکر میں ان کے ماہ و سال گزرتے جا رہے تھے، اور وہ روزانہ یہی کرتے کہ یا اللہ مجھے کوئی راستہ ایسا ہو جائے کہ میں جو ہے نا بیزار ہو گیا ہوں، دنیا میں نہیں چاہتا، میں تیرے قرب چاہتا ہوں، تیری محبت چاہتا ہوں، تو کوئی مجھے راستہ ایسا عطا فرما. تو ایک رات وہ اسی طرح رو رہے تھے اپنی خوابگاہ میں، تنہائی میں اللہ کی یاد میں رو رہے تھے کہ انہیں آہٹ محسوس ہوئی کہ جیسے محل کی چھت پر جو ہے کوئی آہٹ ہو رہی ہے. تو وہ اس جستجو میں کہ بھئی محل کی چھت کے اوپر اتنی رات کو کون چل رہا ہوگا، تو اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑے آرام سے ٹہل رہا ہے. تو وہ بڑے غصے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اے شخص تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو وہ بڑی لاپرواہی سے کہتا ہے کہ بھائی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں. تو ان کو اور غصہ آ جاتا ہے کہ بھئی تو کوئی پاگل شخص یا دیوانہ شخص ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ تو کہاں ٹہل رہا ہے، یہ کوئی علاقہ میدانی علاقہ تو نہیں ہے، یہ تو بادشاہ کا محل ہے، اور میں بادشاہ ہوں، یہ میرا محل ہے، اور اس کی چھت پر تو اپنا اونٹ کہاں سے تلاش کرنے آ گیا، تو مجھے کوئی پاگل یا دیوانہ لگتا ہے. تو اس شخص نے بھی بالکل اسی لہجے میں بالکل لاپرواہ سے، یعنی بادشاہ کی کوئی پرواہی نہیں ہے جیسے، لاپرواہی سے کہا کہ بھائی پاگل دیوانہ مجھ سے بڑا تو ہے، کہ بھائی میں تو بادشاہ کے محل پر آ کر اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں نا، کہ تو کہہ رہا ہے پاگل اور دیوانہ یہاں پہ اونٹ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن مجھ سے بڑا پاگل دیوانہ تو مجھے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو نرم گداز بستروں کے اندر رب کو تلاش کر رہا ہے. تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی غیبی بات ہے، اور یہ کوئی جو ہے نا اشارہ ہے مجھے. تو پھر اس کے بڑے ادب سے اس سے پوچھتے ہیں بھئی تم کون ہو؟ پھر خیر وہ بتاتے ہیں کہ بھئی میں خضر ہوں، اور مجھے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ بھئی تجھے جو ہے نا دنیا چھوڑنی پڑے گی. تو کہتا ہے کہ میں رب کو پانا چاہتا ہوں، تو پھر یہ لمحہ تیرا اب آ گیا ہے، اب اگر تجھے رب چاہیے تو یہی لمحہ ہے تیرے لیے، بس نہ اس سے آگے نہ پیچھے. اگر تو رب کو چاہتا ہے ابھی اسی وقت میرے ساتھ چل. تو وہ کہتے ہیں کہ میری جو ذمہ داریاں ہیں جو مجھ پر یعنی لوگوں کا ہے کہ بھئی میں ان کے حقوق ادا کروں،
وہ مجھے 1 دن کی مہلت دے دو، کل میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں صبح کسی کے حوالے کر دوں گا وہ چیزیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، رب کو پانا ہے تو بس یہ لمحہ تیری زندگی میں اب آیا ہے اس وقت، اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے گا، اگر چلنا ہے تو ابھی چلو۔ تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا اتنی مہلت تو دو کہ کم سے کم جو ہے میں اپنے کسی کو بتا سکوں، تو کہتا ہے کہ نہیں، بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا پھر میرا 1 سال کا بچہ ہے تو کم سے کم مجھے اتنی تو آپ اجازت دیں کہ میں اس کو ایک بوسہ دے دوں پیار سے۔ کہاں بس اتنی سی اجازت ہے کہ تو اپنی اولاد کو جا کے پیار کر چپ چاپ سے اور خاموشی سے چل۔ تو وہ لمحہ ان کا تھا، اور پھر وہ دنیا چھوڑ کر اور اپنی بادشاہی چھوڑ کر اس راہ میں نکل جاتے ہیں۔ تقریباً 40 سال گزرتے ہیں، پھر وہ ایک مقام حاصل کر جاتے ہیں، اور بہت بڑا ان کو مقام ملا ابراہیم بن ادم کا، کہ انہوں نے اللہ کا دیدار بھی کیا اور بہت اعلیٰ مقام پہ وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور کئی واقعات ان کے اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ان کی کرامت بھی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، اور وہ مشہور و مشہور بزرگ ہوتے ہیں، لیکن وہ جنگل میں اپنا جو ہے وقت گزار رہے ہوتے ہیں کہ 40 سال کے بعد ان کے سامنے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ پہچان جاتے ہیں اس بوڑھے شخص کو جو ساتھ ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کوئی نوجوان بھی ہوتا ہے اور بھی لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بندہ بھی بوڑھا بھی پہچان جاتا ہے ان کو، اور وہ بتاتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا، میں آپ کا وزیر ہوں، اور یہ جوان جو میرے ساتھ ہے یہی آپ کا بیٹا ہے جو اس وقت یعنی آپ کی جگہ حکمران ہے، وہاں کا بادشاہ ہے۔ تو وہ بڑی محبت سے جو ہے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اور جس وقت وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، بڑے پیار سے اپنے بیٹے کو جب گلے لگاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آواز ان کو آتی ہے ابراہیم بن ادم کو کہ بھئی دعویٰ تو میرے عشق کا ہے اور گلے تو نے اپنے بیٹے کو لگایا ہوا۔ بس اس آواز کے آتے ہی جو ہے وہ اس سے جدا ہو جاتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں یا اللہ تیرے اور میرے بیچ میں جو بھی چیز آئی اس کو ختم کر دے۔ تو اسی وقت جو ہے تڑپ کر بچہ جان دے دیتا ہے اور وہ جو ہے انتقال ہو جاتا ہے بچے کا۔ تو دوستو یہ لائن جو آپ کو ایسے ہی ہنسی خوشی ہنسی مذاق میں جب مل رہی ہے ہم کو اور آپ جیسے گناہ گاروں کو جو دنیا دار ہیں، نفس پرست بھی ہیں، غلیظ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے باوجود اگر ہمیں یہ چیز مل گئی ہے نا، اور اس کی دعوت عام مل رہی ہے، گلی گلی قریہ قریہ سرکار کے دیوانے بتا رہے ہیں کہ آؤ ذکر قلب لے لو، یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے، آؤ ذکر لے لو، یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اتنا عظیم خزانہ ہے یہ، کہ یہ پہلے زمانے میں لوگ بادشاہتیں قربان کرتے تھے تب جا کر کہیں یہ ملتا تھا، اور اس میں بھی ذرا سی لغزش اگر ہوتی، حالانکہ وہ جائز محبت تھی، باپ بیٹا مل رہے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ میری محبت کے بیچ میں تو نے کسی اور کی محبت کو شامل کر لیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہوتا تھا، اور اتنی سی بات پر جو ہے اتنی بڑے بڑے واقعات ہو جاتے۔ کیسے لوگ ہیں ہم لوگ کہ ہم کو یہ نعمت مل رہی ہے اور اس کے باوجود ہم صرف مولویوں کی پٹی پڑھائی ہوئی جو ہے کہ یہ یوں ہے، یہ مسئلہ یوں ہے، ان کی داڑھی پوری نہیں ہے، یہ قلب کیسے جاری ہو گیا، یہ فلانا، ان باتوں میں پڑھنے کے بجائے سرکار گوھر شاہی کی تعلیم کے اوپر توجہ دیں، فیض کے اوپر توجہ دیں۔ ایسا فیض کائنات میں پہلے کبھی نہ آیا ہے، نہ اس کے بعد کوئی آنے کا امکان ہے ہی نہیں۔ یہ صرف پہلی مرتبہ کائنات میں اور آخری مرتبہ اس دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ سرکار گوھر شاہی جیسی ذات جب تشریف لائی ہے تو ایک انقلاب روحانی طور پر جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ تو کوئی آنکھوں والا ہو، کوئی باطن تک رسائی رکھنے والا ہو تو وہ جا کے عرش الہی پر یا تو پوچھے، یا کسی نبی ولی کی مجلس میں جانے کی طاقت رکھتا ہے، ان سے جا کر پوچھے اور بات کرے کہ بھئی یہ جو فیض سرکار گوھر شاہی عطا فرما رہے ہیں اس کی عظمت اور شان کیا ہو سکتی ہے۔ یعنی اس دور میں سرکار گوھر شاہی سے پہلے جتنے بھی دور میں ولی اللہ آتے بھی تھے تو 400 سال میں کوئی ایک کامل ذات یا سلطان یا عاشق قسم کی ہستی آیا کرتی تھی۔ عام طور پر صرف اور صرف شریعت کے ولی جو ہیں وہی زمانے میں ہوا کرتے تھے، جو صرف شریعت تک پہنچا سکتے ہیں، اور ان کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی یعنی ذکر قلب جو ہے ان کا اپنا جاری نہیں ہوتا تو وہ دوسروں کا کیا جاری کریں گے، تو 25,000 کے ذکر تک لوگوں کے سانس کے ذریعے ان کو پہنچا دے بس۔ اور کوئی اگر کامل کبھی آ بھی گیا اور کسی کو اجازت ہوتی تو صرف 2 آدمیوں کو وہ اپنے مقام تک پہنچانے کی اجازت حاصل ہوتی تھی ان کو بس۔ یہ منظوریاں ذکر قلب کی حاصل کرنے کے لیے بایزید بستامی جیسی ہستیاں جو ہیں انہوں نے تگ و دو کی، محنتیں کی۔ 72 سال کی عمر میں کسی نے ان سے پوچھا بھئی آپ کی عمر کتنی ہے، تو وہ کہنے لگے میری عمر 2 سال ہے۔ تو لوگ ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھنے لگے، مسکرانے لگے، اور لوگوں نے سمجھا کہ یار یہ ضعیف ہو گئے ہیں، زیادہ ہی عمر ہو گئی ہے، لہٰذا جو ہے نا ضعیف العمری کی وجہ سے ہوش و حواس ٹھکانے پر نہیں ہے، اتنا بوڑھے ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں میں 2 سال کا ہوں۔ وہ انہی خیالات میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ بایزید نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں مجھے اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ میں کوئی پاگل ہو گیا ہوں یا میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، بلکہ میرا اشارہ یہ ہے کہ 2 سال کی عمر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے قلب کو جاری ہوئے 2 سال ہوئے ہیں،
اور جب سے مجھے قلب کی زندگی حاصل ہوئی ہے بس میں وہی زندگی اپنی زندگی کو شمار کر رہا ہوں، اس سے تمام قبل کی زندگی کو میں مردہ حالت میں تصور کرتا ہوں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر قلب کے لیے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زندہ، اور ذکر نہ کرنے کے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مردہ۔ تو وہ کیسے؟ کہ جن کے قلب زندہ ہیں، اگر وہ مر بھی جائیں، باڈی جسم ان کی مر بھی جائیں، تب بھی ان کی حیات جاری رہتی ہے۔ اور جو لوگ چلتے پھرتے زندہ نظر آتے ہیں، اگر ان کے قلب مردہ ہیں تو رب کی اور فرشتوں کی نظر میں وہ مردار حیثیت میں ہیں، مردہ ہیں، ان کا شمار اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی نہیں۔ تو کیسی عظیم نعمت سرکار گوھر شاہی کے فیضان کرم سے، یعنی آغاز کرم یہاں سے ہو رہا ہے، جہاں پہ لوگوں کا انتہائی سفر تھا، جہاں لوگ اپنی معراج پہ پہنچ کے بلندی پہ ذکر قلب تو پہنچ جاتے تھے، وہ معراج سمجھتے تھے کہ بھئی میرا قلب اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور یہ سرکار گوھر شاہی کے فیض کی ابتدا ہے، اور وہ بھی گناہ گاروں کے ساتھ۔ یہ کتنا بڑا کرشمہ قدرت ہے، نہ یہ معجزہ ہے اور نہ یہ کرامت ہے، یہ کرشمہ قدرت ہے، کیونکہ سیدنا گوھر شاہی امام مہدی ہیں۔ امام مہدی نہ نبی ہیں کہ معجزہ ہو، اور نہ ولی ہیں کہ ان سے کوئی کرامت ہو، بلکہ ان کی ذات والا سے تعلق رکھنے والی یہ تمام رب کی نشانیاں اور یہ تمام چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں، یہ کرشمہ قدرت الہی ہیں۔ کیونکہ قرآن نے اللہ نے کہا خود کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، مستقبل میں ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور تمہارے نفوس کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک نشانیاں پے در پے ظاہر ہوں گی کہ تم کو یہ یعنی یقین کامل کرنا پڑے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں یہی حق ہے، ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک جملہ ایسا کہا ہے جو ساری دنیا کے ایسے لوگوں پر فٹ ہو جاتا ہے جو اس دور میں اس مشن کی سخت مخالف ہیں۔ اللہ نے کہا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہ فی مریۃ من لقاء ربہ، یہ اسی آیت کا جزء ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق الا انہ فی مریۃ من لقاء ربہ، کہ پھر بھی خبردار رہو، اتنی نشانیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی، لیکن جو بدبخت ہیں نا دل کے مردہ، ان کے لیے اللہ نے کہا کہ الا انہ فی مریۃ من لقاء ربہ، پھر بھی ان دل کے اندھوں کو رب کی ملاقات پر شک ہی رہ جائے گا۔ جیسے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ دن پہلے اس حدیث مبارک کا مطالعہ سیدی نے فرمایا اور بتایا کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے کیا فرمایا؟ 14ویں کا چاند روشن تھا آسمان کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چاندنی میں بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، سامنے 14ویں کا چاند رونما ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ راز اللہ کے پتہ تھے، لیکن وہ ابھی وقت نہیں تھا، اجازت نہیں تھی کہ آگے بتائیں، لیکن انہوں نے اپنا جو اندر جذبات تھے کہ میں کس طرح اظہار کروں امام مہدی کی محبت کا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں ایک بات کہہ دی ان کو اور کہا کہ اے میرے صحابہ، جس طرح تمہارے سامنے یہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور تم کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہو نا، اسی دنیا میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے انسانوں پر کہ اسی طرح جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو، اسی طرح لوگ اپنے رب کو سامنے دیکھیں گے آنکھوں کے ساتھ۔ اسی ظاہری سر کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے رب کو دیکھو گے۔ بھلا وہ اشارہ کس بات کا تھا؟ کیسے صحابہ حیران ہو گئے کہ اسی دنیا میں سر کی آنکھوں سے جس طرح چاند نظر آ رہا ہے، اس طرح اللہ کیسے نظر آئے گا؟ اب نظر آ تو رہا ہے، لیکن دل کے اندھے ہوں، عقل کے اندھے ہوں، یا تمہارے نصیب میں جب جہنم ہی لکھا ہوا ہو تو تمہیں رب کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ مذاق تمسخر کے لیے لگیں گی، اور تمہارے لیے قرآن نے کہا کہ جو رب کی نشانیوں کے منکر ہیں وہی اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم تو وہی کرتے ہیں جو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، صرف انہی کو نصیب ہے ان نشانیوں کی تعظیم جن کے قلب کو ہم نے ہدایت عطا فرما دی ہے، جن کے قلب اللہ کے نور سے روشن اور منور ہو جاتے ہیں، وہی لہٰذا اللہ کی ان نشانیوں کو سمجھتے بھی ہیں، ان کی تعظیم میں سر کو جھکاتے بھی ہیں۔ یہ ایسی چیلنجیبل نشانیاں ہیں جیسے سرکار گوھر شاہی کے تصویر مبارک چاند کے اوپر ظاہر ہونا، یا سرکار گوھر شاہی کا جلوہ مبارک حجر اسود کے اندر ظاہر ہو جانا۔ حجر اسود کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ان مولویوں نے جان بوجھ کر، شیطان تو یہی چاہتا ہے نا جہاں حق ہو اس طرف سے انسان کو ہٹا دے، بلکہ اس کی بجائے کچھ اور ایسے مغالطے میں ان کو ڈال دے اور اس حقیقی عمل سے ہٹا کے کسی اور عمل میں لگا دے تاکہ کبھی بھی ان کو حقیقت نہ میسر ہو سکے۔ یہ ان کی سزا بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ حجر اسود جیسی عظمت والی چیز جو کہ حضرت آدم صفی اللہ جنت سے لے کر آئے، اس کے اندر انسانی شبیہ تھی، اس زمانے میں بھی تھی جب حضرت آدم صفی اللہ تشریف لائے تھے، اس وقت
وہ نقش جو ہے نئے نقش نظر بھی آتے تھے لوگوں کو. لہٰذا آپ کی اولاد آپ کی تائید میں وہ عبادت کرتے, پوجا کرتے, اس پتھر کے آگے, حجر اسود کے آگے سجدے کرتے, اس کے بوسے لیتے, اس میں ان کو ایک چہرہ مبارک نظر آتا تھا. اس کے بعد حابیل قابیل کی لڑائی جب ہوئی اور جب وہ قبیلے کو سزا کے طور پر محروم کر دیا گیا حجر اسود سے, تو انہوں نے پھر توبہ اللہ کی, رب کو منانے کی کوششیں کی. اسی کوشش میں انہوں نے پھر حجر اسود کی نقل اور طرز پر رب کی تلاش میں مورتیاں بنانی شروع کی پتھر کی, کہ جس طرح اس پر مورت تھی جس کے آگے ہمارا باپ سجدہ کراتا تھا, تعظیم کرتے تھے, اب اللہ کو, رب کو تلاش کرنے کے لیے مورتیاں بناؤ تاکہ مورتیوں کی تعظیم کرو, اسی کو اب قبلہ نما بنا کے حقیقی رب تک اپنے سجدے پہنچانے کی کوشش میں انہوں نے یہ مورتیوں کا آغاز کیا. کتنی تاریخ ہے حجر اسود کی. اور پھر حجر اسود کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جتنے بھی تمام ادیان آئے, سب نبیوں نے, انبیاء نے اس کے آگے سر جھکایا, سجدہ کیا, اس کے طواف کیا. حجر کا طواف کرنا حج کہلایا ہے. حج تو سب جانتے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں. کبھی کسی ملا مولوی سے تم نے سنا کہ حج ہوتا کیا ہے؟ حجر کے گرد گھومنے کا نام ہے حج. حجر اسود کا طواف ہوتا ہے. اور 7 چکر کیوں لگاتے ہو, یہ بھی راز سرکار گور شاہی نے یہ راز کھولے ہیں کہ تمہارے دل, تمہارے انسان یعنی انسان کو اللہ نے 7 لطائف عطا کیے ہیں, اور 7 طواف کرنا ضروری ہیں حجر اسود کے پاس جا کر. ہر لطیفے سے لبیک کہنا ضروری ہے, زبان سے نہیں. یہ لطیفہ قلب کہے گا لبیک اللہم لبیک, جب یہ کہے گا تب اس کا طواف مکمل ہوگا حج ایک قلب کا. پھر روح کا لطیفہ, پھر یہ لطیفہ طواف, جب آپ جسم, آپ کی باڈی جسم طواف کر رہی ہے, لیکن جب تک دوسرا لطیفہ اپنے مقام پر پہنچ کے یعنی اس زندہ اور بیدار ہوتا ہے. اسی لیے حج کرنا بالکل آخر میں رکھا گیا کہ سب سے پہلے کہا گیا 5 ارکان میں کہ سب سے پہلے فرض تجھ پر ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ کر, ذکر اللہ کو دل میں بسا, ایمان والا بن. جب تیرا دل ایمان والا بن جائے گا, نور تجھے عطا ہو جائے گا, قلب اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا, اب تو صاحب ایمان ہوگا. اب تجھ پر وقت مقررہ پہ نماز فرض ہوگی. اب نماز کو یہ دل اللہ تک پہنچائے گا, نماز مومن کے معراج بن جائے گی. اب تیرے نفس کی پاکی بیچ میں حائل ہو جائے گی, لہٰذا اس کی پاکی کے لیے اب مومن کو, جس کی نماز حقیقت ہے, اب اس کے اوپر کہا کہ تو عام آدمی ہے, لہٰذا سال میں 1 مہینے اپنے نفس کی پاکی کے لیے حلال چیزوں کو بھی تجھ پر صبح فجر سے لے کے مغرب تک حرام کیا جائے گا. حلال چیزیں بھی حرام ہیں, روٹی کھانا حلال ہے, پانی پینا حلال ہے, لیکن فجر سے لے کے مغرب تک 1 مہینے کے لیے رمضان میں تجھے مومن کو, عام آدمی کو حرام کر دیا حلال چیزوں کو بھی, تاکہ تیرے نفس میں جو ہے طہارت آئے. اب وہ خالی پیٹ تو رہے گا, خالی شکم تو رہے گا, اور اس حالت میں تجھے روزے میں نماز پڑھنی ہے, ذکر کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, خوب نور, اور ہم اجر بھی اس مہینے میں کئی گنا زیادہ دیں گے عام مہینوں سے, کیونکہ ہم مدد کریں گے تیرے نفس کی پاکی کے لیے. لہٰذا فجر سے لے کے مغرب تک روزی کی حالت میں جتنی بھی عبادتیں ہوں گی ان کا خوب درجہ دیا جائے گا, نور عطا کیا جائے گا, نور کی شکل میں. اب شکم کو خالی رکھنا ہے, حلال چیزوں سے بھی دور رکھنا ہے, اور نور پیدا کرنا ہے. یہ مقصد تھا روزے کا, نفس پاک ہو جائے. پھر تیرے 20 روزے مکمل ہوں گے, پھر تجھے صاحب نظر بتائے گا, یا تیرے اندر اگر طہارت ہوگی تو تجھے اندر جھانکنا ہے اپنے اندر, پھر دیکھنا ہے اپنے کتے کی حالت نفس کی کہ بھئی 20 روزوں سے کچھ اس میں بہتری آ گئی یا سرکشی باقی ہے. پھر تجھے نظر آئے گا کہ بھئی سرکشی تو ابھی باقی ہے. پھر تجھے حکم ہوگا صاحب دل کا, صاحب نظر کا, صاحب اذن کا, صاحب رشد و ہدایت کا اذن ہوگا, اب تم 10 دن تک تمام حلال رشتوں سے بھی دور ہو جاؤ, تمام دنیاوی مشغولیات سے بھی بالکل کنارہ کش ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جاؤ. نہ دنیاوی گفتگو ہو, نہ کسی سے میل ملن ہو, نہ رشتہ داروں سے میل جول ہو, نہ دنیا داری کی کوئی شغل ہو. صرف طہارت نفس کے لیے 10 روز کے لیے اعتکاف ہوگا تیرا. اب اعتکاف کی حالت ہوگی 24 گھنٹے, اب تو نے جو ہے ہر نار سے بچنے کے لیے کونا پکڑ لیا. یہ تھا اعتکاف کا مقصد. آج کا اعتکاف دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ مسجد میں جا کے دیکھ لیجئے. پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں, 30-40 سال پہلے. اب تو ہر مسجد میں ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن مقصد کیا ہے؟ کیا اعتکاف کرنے والا پورا بوریا بستر, پھل فروٹ, کیلا, کھجور, فلانا مٹھائی, فلانا سب ڈبے شبے کپڑے, اور کتنا نرم گدا, کتنا نرم بستر, پھر بہترین سب پردہ لگا کے, وہ جناب وہ تو عیاشی ہو رہی ہوتی ہے مسجد میں. تو
اتنا تو تیرے نفس کو حرام باہر نہیں مل رہا تھا جتنا تو نے 10 دن کے لیے اعتکاف میں سارا کچھ جمع کیا ہوا ہے. پھر وہاں پر نعوذ باللہ ایسے ایسے حالت دیکھیں، اعتکاف کی حالت میں لوگوں نے لوڈو رکھے ہوئے ہیں، تاش کی گڈیاں رکھی ہوئی ہیں کہ یار شغل کرنا ہے، وقت گزارنا ہے. پھر کوئی جا کے ٹوک دے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نوافل میں لگ جاتے ہیں، چلو عبادت میں. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، اب تو موبائلوں کا دور ہے، اب تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا اعتکاف کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے. رمضان کے روزوں کا بھی مذاق اڑ رہا ہے، نماز کا تو مذاق بنا ہی دیا ہے ملا نے، مولوی نے، کہ بھائی قبول ہو یا نہ ہو پرواہ نہیں کر، بس تجھے پڑھنی ہے، تجھ پہ فرض ہو گئی ہے. اب مولوی صاحب سے پوچھو بھائی قرآن میں تو لکھا ہے مومن پہ فرض ہے، آپ مسلمان کو زبردستی پڑھا رہے ہیں. او ہو یہ غور شاہی والے ہیں، یہ نماز سے روک رہے ہیں. یہ ہے بہترین تیر جو ان کے اوپر چلا دو فوراً اثر کر جائے گا، فوراً سامنے والا بولے گا او یہ لوگ نماز سے روک رہے ہیں. ارے بدبختو، گوہر شاہی تو وہ محسن انسانیت ہیں جو تمہاری وہ نمازیں جو تمہارے لیے تباہی کا شکار ہو سکتی تھیں، ان سے بچا کر نماز حقیقت کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں. نہ صرف دعوت دے رہے ہیں بلکہ تم کو فیض عطا فرما رہے ہیں کہ او بدبخت نماز پڑھنے والے، تو تباہی سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے قلب کی حاضری سیکھ. اور اس قلب کی حاضری کے لیے نہ جنگلوں میں جانے کی ضرورت، نہ ریاضتوں کی ضرورت، نہ مرید ہونے کی ضرورت ہے. ہم تیرے صرف اپنی نظر سے ہی تیرے قلب کو پاک صاف کر دیں گے. ایک دفعہ آزما کے تو دیکھ. تو کہنے کا مقصد یہ تھا، اب رمضان کا بھی مذاق اڑ رہا ہے. رمضان کا مذاق کیا بنا لیا کہ نفس کی پاکی کی طہارت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. حج کا بھی یہی معاملہ ہے. تو جب تک حج نہیں ہوگا، جب تک روزہ نہیں ہوگا، جب تک نماز نہیں ہوگی، جب تک آپ کا قلب منور نہیں ہوگا. اور قلب منور کرنے کے لیے اس وقت بہترین راستہ، سب سے آسان راستہ سیدنا امام مہدی سرکار گور شاہی کی تعلیمات کا راستہ ہے. ان تعلیمات میں فیض ہی فیض عطا کیا جاتا ہے. اس میں ذات اللہ اپنے دل پر لکھا ہوا نظر آتا ہے لوگوں کو. یہاں نمائندہ گور شاہی سیدی یونس الگوہر جب گفتگو فرماتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں، تو صرف تعلیم نہیں بیان ہوتی بلکہ یہاں سے فیض عطا کیا جاتا ہے، نور عطا کیا جاتا ہے، جو آپ کے قلب کے تصفیے اور نفس کے تزکیے کے لیے کام آتا ہے. تو اس محفل کے لنک کو شیئر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دور دور تک اس پیغام کو پہنچائیں. اب میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں نمائندہ گور شاہی سیدی یونس الگوہر سے کہ وہ آپ کو اور ہم کو اپنے نورانی روحانی بیان سے مستفیض فرمائیں. ملاحظہ فرمائیں نمائندہ گور شاہی سیدی یونس الگوہر. گور شاہی مرحبا. یہ قرآن کی آیتیں بعد میں دینا. Coronavirus is spreading really fast. Until this morning, there were 590
registered cases of coronavirus in England, in the UK. And social media is flooded with all sorts of information, extra information, and then comments from different doctors, health experts, and their predictions. Life is coming to a halt. Boris Johnson, Prime Minister of the United Kingdom, yesterday said that there could be 10,000 people infected with the virus in the UK alone. So far, 30,000 people have been tested, and out of 30,000 people, 590 were tested positive, and the rest were tested negative. On the other hand, China has said that they have gone past their peak. This virus is not a normal virus. It has been genetically modified. So it is affecting human beings also. Yeah. But that's too late. That's too late. Flights between Europe and England should have been cancelled long ago. Italy is most affected country after China. But what really worries me is that the hospitals do not have enough beds. I mean, the hospitals are not prepared to take the load of the number of patients which could be infected as a result of this coronavirus spread. This virus is one must avoid any physical contact. No handshakes. And if somebody, you do not know who is infected. You do not know the carrier. You do not know who is carrying, because sometimes the symptoms do not appear even after 5 or 6 days. So we really do not know who may potentially be a carrier of this virus. But it doesn't transfer from breath. It transfers when somebody sneezes or coughs, and the mucus or any liquid droplet comes out from that cough and sneeze,
and it lands somewhere on your body. And then from your body, if it reaches your palms, your hands, and you, with hands, if you touch your eyes, your nose, or your mouth, you're infected. But still, I see people, they're coughing and they're not covering their mouth. People need to show a little respect to others. Because even if you're not infected, right, maybe in your heart, in your mind, you think you're not infected, so it's all right. But others do not know whether you're infected or you're not infected. So if you're not covering your mouth, your nose when you're sneezing and coughing, you're sending threatening vibes to others. People will be threatened. And when there is such a situation, people become paranoid. Hand sanitizers are off the market. Nobody is selling them. But that's not the end of the world. If you follow one simple procedure, you wash your hands for 20 seconds, the virus, even if it's on your hands, it will expire. You do not need any antibacterial washing liquid or antibacterial soap to kill the virus. Any normal washing liquid, hand wash. Wet your hands with water, put a good amount of washing liquid on your hand, and lather it. Lather it really well for 20 seconds. And then rinse it off. But if you think you have done it in the morning, now you're good for the rest of the day. That's not the case, my friend. I think one of the best solutions is that you should start wearing gloves. Wash your hands properly and then put the gloves on. If you don't want to wash it every now and then, put the gloves on. This virus is affecting certain individuals, especially those who are elderly and those who are already ill. And the immune system is not very strong. It starts with cough, dry cough. And then what happens? It attacks the lungs. And when it attacks the lungs,
it develops pneumonia. 80% your lungs are affected. The capacity of your lung is reduced by 80%, which will mean you won't be able to breathe properly when you have coronavirus. That is why it is recommended that an infected patient has to be put on ventilator so that his lungs doesn't have to work too hard. Some support. But if 10,000 people are infected, our national health system is not capable of, taking this much load. Precaution is better than cure. It's been over 2 months, but our government didn't take initiatives. Been just waiting and watching. And now we're still closing our schools. Schools are still open, aren't they? Half an hour ago, I read that there was a case in Selston in a school. Selston, 1 minute walk. There is no vaccine available so far. America is badly affected now. More than 1,000 cases. Donald Trump is over 65. But he sounded really miserable this morning when he was speaking in a very low, husky voice. Most of the time his attitude is, laid back attitude. But this morning he was a bit down. Maybe emotionally or maybe physically too. Are you washing your hands properly many times a day? Really? Do you use toilet paper or you wash it with water? Water. I think you should try using toilet paper. Right? Because if you wash it with your hands, it's really dangerous these days. Zahirsha, how many times do you wash your hands? Just saying it, right? Or you 10 times? Wow. They must be good now. Bedi? 7, 10 times. Everybody will say now 8, 9, 10. Has it happened before in history, Brother Steve?
And the dangerous thing about it is that it's active on hard surfaces for 4 hours. 4 hours? Yeah, that's the most dangerous. 9 hours on the So clothes. never mind, doesn't matter if you shake people's hands or not. If they touch this and then you touch it, Gone. it's the same thing as shaking their hands, yeah? It's there for 4 hours active. On apples, if somebody picks up an apple in the supermarket and then you have it or anything like that, it can be transmitted like that very easily. So it's really very dangerous. Mm. Antibacteria is going to do. It has to be hot water and soap. Public transportation also continues. Public transportation, लोग जैसे बसों में सफर करते हैं, फिर वो हाथ हैंडल को पकड़े खड़े होते हैं, जो लोग कर रहे हैं उनको भी चाहिए ग्लव्स पहन के बना बसों में सफर करें। एक तो आज ही वीडियो लगी थी, वो यूरोप में लोग जो हैं वो एक बंदा मुंह में लगा के ऐसे हाथ मुंह को लगा रहा था। नोट बिल जो है मनी क्यों? Got arrested. The guy was licking his tongue and then, brushing it in the pole. In Europe, in trains. Wow. I heard there was another case of a guy, he caught Ebola and then he went to a pub in the night time and he infected all the rest of them. He goes, I got Ebola. I mean, I got coronavirus and unko sabko bhi got it. People are a bit careless sometimes. There is a question from J. Martin, San Diego, California. Hi, my father accepted Islam 6 years ago. Whenever I used to speak to him, he would say that you are not on the right track. What does that mean? What does he mean to say when he says that I'm not on the right track? If I'm a Christian and I am good to other people, isn't that supposed to be enough? In all honesty, what is better, Christianity or Islam? That is the confusion I have. Please clarify it so that I can make a decision. Christianity or Islam, what is better? Christianity revolves around Bible. Islam revolves around Quran. And both Bible and Quran comes from the same God. So, Christianity is divine, Islam is divine. Both come from same God. You cannot say one religion is lower than the other or better than the other. Now, in our contemporary times, why some Christians are not good and why some Muslims are not good. We are not good Christians and good Muslims because we do not follow our religion well. If you are a good Christian and you lead your life according to the divinely prescribed lifestyle given to you by Lord Jesus Christ, you're good enough to continue to be a Christian. So there is nothing wrong with being a Christian or being a Muslim.
What you must do as a Christian is to understand your religion well and then practice it well. Same goes for the Muslim. Muslims who do adhere themselves to the religion of Islam, but their understanding of their religion is not perfect. They don't understand the religion well. As a result of this, they become bad Muslims. So, Martin, you can either be a Christian or a Muslim. It doesn't really make any difference. What makes difference is that you must be a good Christian and you must be a good Muslim. And what makes you a good Christian? Follow your religion properly. A majority of people today, they are not practicing religious people. Even those who think they are pious Christians and pious Muslims. Jesus is a great universal master, a messenger of God, and to Christians is Son of God. I don't refute it. Even Muslims are supposed to respect Lord Jesus Christ. And they have to hold Jesus in really high esteem. So if somebody says that just because you're a Christian, if somebody says just because you're a Christian, you're not on the right track, this is wrong. Because unfortunately, a majority of Muslim scholars teach their Muslim population that Christians and Jews are misguided. So this notion is corrupted. If you want to make a decision as to who do you want to be, I can help you make a decision for you and for anybody else in this world. One must realize why one must need a religion. If you do not know why you need a religion, there is no point practicing that religion. I drink water when I'm thirsty. Do you drink water when you're not thirsty? The urge of drinking water comes when there is a sense of thirst in you. You go to a toilet, either you want to poop or you want to pee. You just don't go to a toilet without a reason. You eat food because you have this sensation in your stomach, sensation that we call hunger, right? So we do everything for a reason. So when it comes to practicing a religion, shouldn't we find out why I need a religion? So when you're in process of making a decision, you should consider this question. Why do I need to be a Christian or a Jew or a Muslim? Like you said,
I am good to others, is it not enough? So you can be good to others even without practicing a religion. There are millions of people who are very good to others. They care for others. They have empathy for others. They help the needy ones. Because as a human being, we're obliged to help our fellow men. This question is not reflecting what you actually want to ask. Is it enough that I'm good to others? You can be good to anybody, even without a religion. So if you just want to be good to others, my friend Martin, you do not need a religion. Right? Even some animals are good to each other. They don't practice a religion. As long as you're good to others, you don't need a religion. And we don't practice a religion just because we want to be good to others. We can be good to each other, even without a religion. You need a religion to reach God. You need a religion to reach God. If you do not reach God through a religion, then the purpose of practicing that religion is zero. The purpose is not achieved. Right? You work for fun or to make money? To make money. Your livelihood. If you go to work every day and they don't pay you, you will not continue working because you understand, if I work and even then they do not pay, what's the point? Similarly, all these religions are means of reaching God. If you reach God through Christianity, you have practiced your religion really well. The outcome of practicing a religion should be finding God. If through practice of any religion you do not find God, you do not find union with God, then it's futile. So those who find God through Christianity, they are good Christians. And those who find God through Islam, they are good Muslims. And those who do not find God through any religion and still they practice their religion, they are wasting their time, whether they are Muslims, Christians, Jews, Hindus, Sikhs. The purpose of adopting a religion is to find God. As long as you find God through a religion, you're on the right track. Ask your father who has become a Muslim, Father, you think I'm not on the right track. Are you on the right track? He will say, yes, I am. Tell him, this is yet what you have been fed by Muslim scholars. Being on right track means you have found God. Have you found God through your new religion? If you have, you are on the right track. If you are not, then my friend, you're wasting your time. And Martin, you do not need a religion today. Ask me why. Because all these religions have been made subject to corruption. Religious clergymen are corrupted, whether they are Muslims or Christians or Jews or Hindus or Sikhs.
You need spirituality. You do not need a religion to find God today. You need Sufism, spirituality, awakening of your spiritual senses, awakening of your spiritual heart, awakening of the souls. If you do not manage to awaken your souls, then what's the point of practicing a religion? A religion is not just a set of beliefs in which you have don'ts and do's. It must take you and connect you to God. Because when you have this set of beliefs in which there are don'ts and do's, right? And you practice these don'ts and do's, but even after practicing these don'ts and do's, you obtain nothing out of this practice. You become skeptical about these don'ts and do's. And this is where comes this idea of becoming atheist. Then you try to refute what religions say. Then you become skeptical about all these things that religion calls it sins. Do not do this, do not do that. You become really fed up with such sets of beliefs. So the main point is, those who are on the right track are those who have either found God, are now connected with God, and their heart is purified. They have a sacred heart that reflects the divine light, and their character changes, and they become sublime in character. And those who become sublime in character, they do not criticize others that you are wrong, you are sinner, you are bad. If this is coming from a religious man, then know for sure that that religious man is corrupted in the heart. Because those who are connected, they do not criticize people. They spread love. عمران عظیم، میں جب ذکر پر توجہ دیتا ہوں، دل کی دھڑکن کے ساتھ شور بھی ہوتا ہے، محسوس تو ہوتا ہے دل ذکر کر رہا ہے، پر دل جو اللہ اللہ کرتا ہے وہ ٹھیک سے نہیں کر رہا، شور بھی ہوتا ہے، دل کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام ٹھیک سے لو۔ اوہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ روحانی مدد کریں۔ اچھا، ٹھیک ہے، رات کو سوتے وقت تم اپنے ہاتھ رکھ لیا کرو، اپنی پام اپنے دل پہ، اور انگلی سے دل پہ اللہ لکھیں۔ تصور کریں کہ سرکار گوہر شاہی نے انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ What a cunning show. Do you have any cunning questions? I know sometimes some people are so honest, so truthful, that it is almost impossible for others to believe it.
brown skin, Paki accent, and then comes this ideology where there is no distinction between religions, and all religions are equally weighed, and more importance is given to love of God and spirituality. One has all the rights to be a skeptic, but some people are not cunning. They're simply truthful, and that's what it is. کلثوم دلشاد انصاری، گوہر شاہی مرحبا۔ ویسے تو سرکار کی ذات کو کسی کرامت کی ضرورت تو نہیں، لیکن جب سرکار گوہر شاہی کا ظہور ہوگا اس ہی صورت مبارک سے، تو یہ بات خود ایک بہت بڑی دلیل ہوگی سرکار کے امام مہدی ہونے کی۔ پھر بھی 70,000 علماء دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہ تو 1,00,000 روپیز کی گائے کاٹنے سے، 10 لاکھ کی گائے کاٹنے سے بھی زیادہ بے وقوفانہ حرکت ہوگی۔ لیکن اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کا باطن ہی اندھا ہو وہ ظاہر کی آنکھ سے کچھ دیکھ بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مناسب ہو تو سرکار جس شان سے ظہور فرمائیں گے تھوڑا بیان کر دیں۔ آپ جب کچھ بتاتے ہیں سرکار کے بارے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب نظر آ رہا ہے۔ سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ ہم جب آئیں گے تو اپنی شان کے مطابق آئیں گے۔ The Lord has said that He would return with His own brand of grandeur. His own brand of grandeur. اپنی شان کے مطابق۔ Now, it is not possible for us to predict the nature of the brand of grandeur with which the Lord would make it His advent possible. اب سرکار کی شان کیا ہوگی we have no idea at all. کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ اس بات سے قاصر ہے کہ سرکار کے مزاج کو سمجھ لے۔ پتہ نہیں کس چیز کو شان سمجھتے ہیں سرکار، تو ہمارے نزدیک تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری شان نہیں۔ اس کے پاس ٹویوٹا ہے، اس کے پاس ہونڈا ہے، اس کے پاس سوزوکی ہے، میرے پاس BMW ہے، تو یہ میری شان ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے 5 سال بعد اس کے پاس مرسڈیز ہو، اس کے پاس BMW ہو اور میرے پاس رولز رائس ہو، تو میری شان بڑھ جائے گی۔ ہماری شان تو اسی طرح کی ہے۔ ہماری شان یہ ہے کہ فرسٹ کلاس میں سفر کر لیں گے تو ہماری شان ہے، لیکن یہ جو تھوبڑا ہے یہ ویسا ہی رہے گا، اس کی شان میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اب جو سرکار اپنی شان کے ساتھ ظاہر ہوں گے، جلوہ گر ہوں گے، تو اس کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ شان کیسی ہوگی۔ کیوں بھائی بیان کر سکتے ہیں؟ سرکار نے لوگوں کو روحانی طور پر بھی دیکھا جائے، سرکار نے لوگوں کا قلب جاری کر دیا، جن کا کوئی نبی ولی قلب جاری کر نہیں سکتا تھا ان کا بھی کر دیا، دربار رسالت تک بھی پہنچا دیا، لوگوں کو 7 لطیفے بھی چلا دیے، اللہ کا دیدار بھی کرا دیا، روحانی طور پر بھی اگر دیکھیں تو یہ سب کچھ کر دیا، تو اب مزید شان کیا ہوگی؟ لیکن جب تشریف فرما ہوں گے
تو یہ ہے کہ پھر اس وقت جو ہے کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ امام مہدی ہیں، وہ پتہ چل جائے گا. یعنی جس شان سے ظاہر ہوں گے نا، جس شان سے ظاہر ہوں گے نا، اس کو چھوٹا سا میں آپ کو ایک گلمپس دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہماری کرکٹ ٹیم ہے، اور ہماری کرکٹ ٹیم میں اوپنرز ہیں، مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں، لیٹ مڈل آرڈر بیٹسمین، پھر آل راؤنڈرز ہیں. ظاہر شاہ جو ہے وہ آخر میں جاتا ہے، صحیح ہے؟ ظاہر شاہ آخر میں جاتا ہے، کبھی پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتا ہے، کبھی 2-4 باؤنڈریاں بھی لگا دیتا ہے، کبھی 3 باؤنڈریاں بھی لگا دیتا ہے. تو اگر ظاہر شاہ کسی میچ میں ہاف سینچری بنا دے، کسی میچ میں ہاف سینچری بنا دے اور پھر یہ کہے کہ اگلے میچ میں دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، تو اگلے میچ میں جو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو کم 50 سے تو اوپر ہی بنائے گا پھر وہ، نہیں؟ تو ابھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ذاکر قلبی بنا دیا ہے، ہزاروں کو دربار رسالت تک پہنچا دیا ہے، سینکڑوں کو اللہ کا دیدار کرا دیا ہے، اور پھر جب آئیں گے اپنی شان سے تو پتہ نہیں کیا ہوگا پھر. ابھی بغیر شان کے یہ عالم ہے، تو اب اگر شان کے ساتھ آئیں گے تو نہ جانے کیا کریں گے. یعنی ہم اس کی تشریح کر ہی نہیں سکتے، وہ دینا ایک ٹیشو، ہم اس کی تشریح کر ہی نہیں سکتے کہ بھئی شان کیا ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک شان کیا ہوتی ہے. ہمیں تو اپنے بارے میں پتہ ہے ہماری شان کیا ہے. ہماری شان تو بس یہی ہے چیزوں میں، اچھی گاڑی ہو جائے، اچھا گھر ہو جائے، فرسٹ کلاس میں سفر کریں ہم، بے پناہ پیسہ ہو، بس ہماری شان اسی کے اندر ہے. تو ایک آدمی، ایک انسان جس کی شان کا معیار روپے پیسے مادیت کے اوپر ہوگا، اور چلو روحانیت کے اوپر بھی اگر وہ کہے تو کیا کرے گا؟ ذاکر قلبی بن گیا، دربار رسالت تک پہنچ گیا، اللہ کا دیدار ہو گیا. اب یہاں پر بندے کی روحانی شان بھی ختم، دیدار الہی ہو گیا، اب اس سے مزید اللہ کے بعد کیا ہے؟ تو ہماری شان بس یہیں تک پہنچتی ہے. اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ میں اپنی شان کے ساتھ ظاہر ہوں گا. تو یہ جو ہے، یہ ایسا ایک سوال ہے جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ سرکار گوھر شاہی کی شان کیا ہے. نہ ہمارا تخیل، ہمارا امیجنیشن، بھائی کیا آپ تخیل میں سوچ کر کے کیا کریں گے؟ امیجنیشن کہاں تک جائے گا آپ کا؟ ہم نے جو سنا ہے اس سے آگے تو امیجنیشن جا ہی نہیں سکتا نا. We cannot go beyond what we have heard. پتہ نہیں کیا شان ہوگی سرکار گوھر شاہی، جب وقت آئے گا تبھی پتہ چلے گا. ریحان قادری، انڈیا. میں اپنے مرشد سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کا، حضور پاک اور اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کرا دیجئے. نہیں، کرانے کے ورانے سے نہیں ہوتا بیٹا، یہ ایک لمبا پروسیس ہے. آپ تو ایسے کہہ رہے ہو کہ یہ جو پانی کا گلاس رکھا ہے اٹھا کے دے دیجئے. اگر اس طرح دعاؤں سے دیدار الہی ہو جاتا ہے تو لوگ جنگل میں 40 سال رہنے کے لیے جو گئے، ان کا دماغ خراب تھا کہ بھئی دیدار کرا دو تم. تو دیدار کرنے کے لیے تو پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑتا ہے، صحیح ہے نا؟ پورا. اب دیکھو یار،
ایک کرونا وائرس آ گیا ہے، وہ کرونا وائرس کا اگر کوئی پیشنٹ اسکول میں چلا جائے، اسکول بند کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کی جو ہے نا ڈیپ کلینزنگ ہوگی، پورے اسکول کو رگڑ رگڑ کے دھوتے ہیں، کتنی مشکل سے نکلتا ہے وہ۔ تو آپ کے اندر بھی تو ایک وائرس بیٹھا ہوا ہے، لطیفہ نفس، آپ کے خون میں شیطان گردش کر رہا ہے، آپ کے اندر خناس بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اتنے سارے وائرسز آپ کے آلریڈی جسم میں موجود ہیں، پہلے جو ہے وہ ایک ڈیپ کلینزنگ تو ہوتی ہے نا، نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے، قلب کو پاک کرنا پڑتا ہے، نفس کو قلب کو پاک کرنے کے بعد پھر آگے جانا پڑتا ہے، دیگر لطائف کی تعلیم اختیار کرنی پڑتی ہے، اور تمام تعلیم مکمل ہونے کے بعد 40 دن کا روزہ رکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد زندہ رہے تو دیدار ہوگا، مر گئے تو شہید عشق۔ آپ کہہ رہے ہیں بس ایسے ہی کرا دو۔ تو یہ پورا راستہ بیٹا اختیار کرنا پڑتا ہے، ایسے دیدار تھوڑی ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ایک بھائی نے لکھا ہے یہاں پر، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان میں 32 فرقے ہیں، سب مولا علی کا نام لیتے ہیں، کیا وہ سارے ولی اللہ بن گئے ہیں؟ اگر وہ ولی اللہ بن گئے ہیں تو 32 فرقوں میں کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، عظمت کے طور پر کہہ دیتے ہیں ولی بن گئے یا علی کہنے والے ہیں۔ وہ بھائی مولا علی کا ذکر کرنے والے اگر ولی بن گئے تو اللہ کا ذکر کرنے والے کیا بنیں گے؟ اللہ کا ذکر بھی تو کر رہے ہیں نا لوگ، وہ تو ویسے کے ویسے نکھٹو ہیں۔ تو نعرے بازی سے چھوڑ کر حقیقت کی طرف آؤ میری جان، ان نعروں میں کچھ نہیں رکھا، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ولی بن گئے یا علی کہنے والے، ایسی بات مت کرو کہ جس کے کوئی سر پیر نہ ہو، وہ بات کرو نا یار جو اللہ کے رسول نے، اللہ نے فرمائی ہے۔ ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مولا علی کی تعظیم نہیں کرتے، کرتے ہیں تعظیم، تبھی تو کہہ رہے ہیں یہ ان کا نام بدنام نہیں کرو ایسے نعرے لگا کے۔ ولی بن گئے یا علی کہنے والے، تم بن گئے ہو، تم بھی تو یا علی کہہ رہے ہو نا، تم بن گئے ہو ولی، تو پھر خاموش ہو جاؤ، ایسی باتیں مت کرو یار۔ یا علی کہنے والے اگر ولی بن جائیں گے تو پھر یہ دعوت اسلامی کا کیا ہوگا؟ صلو علی الحبیب، یہ تو حضور پاک کا بار بار نام لے رہے ہیں، پھر بھی وہی کے وہی نکھٹو ہیں۔ یہ وہابی، یہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو لفٹ ہی نہیں کراتے، یہ بھی ویسے کے ویسے نکھٹو ہیں۔ ایک پراپر تعلیم ہے جو اللہ کے رسول نے، مولا علی نے ایک تعلیم دی ہے، روحانیت کی تعلیم ہے، فقر کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کو اپنانے سے، اپنا باطن پاک صاف کرنے سے پھر آدمی کو جو ہے وہ ولایت کا راستہ نظر آتا ہے۔ صرف اگر نام لینے سے کوئی ولی بن جائے تو پھر اللہ کے نام سے بڑا تو کسی کا نام نہیں ہے۔ اللہ اللہ کرنے والے بھی وہی کے نکھٹی کو نکھٹو ہیں، راستہ جو نہیں ہے ان کے پاس۔ اب کوئی عام آدمی ہوتا ہے تو وہ یہ خاموش ہو جاتا ہے یہ نعرہ سن کے، یار جرأت نہیں ہوتی بولنے کی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں حق کی بات کو کہہ دیتا ہوں، اس لیے لوگ سوچتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں یہ مولا علی کی تعریفیں کرتا ہے شیعہ ہوگا، پھر جب میں ایسی بات کر دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ابے یہ کیا ہوا، یہ جو کہہ رہا ہے کہ مولا علی کا نام لینے سے ولی نہیں بنتا۔ ہاں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، حقیقت پسند بن جاؤ یار، نہیں، کیونکہ حقیقت پسندی جو ہے نا وہ انسان کو حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ اپنے خود ہی من گھڑت عقائد بنا لیں کہ بھئی یہ کہہ دو تو یہ ہو جائے گا، یہ کہہ دو تو ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے آج تک۔
یا علی کہنے والے 32 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہاں ولی بنے وہ؟ یہ قوالوں کے نعرے ہیں، قوالیوں میں گائے جاتے ہیں. یہ ہمارے من کنتو مولا والی قوالی ہے نا، اس کے الفاظ ہیں یہ. قوالی میں تو چل جاتا ہے، اب قوال کو کیسے منع کریں یہ شعر نہیں پڑھنا، تو چپ کر کے سن لیتے ہیں. لیکن اگر قوالی سے باہر کوئی یہ بات بولے تو پھر اس کی پکڑ کرتے ہیں، بھائی یہ کیا بول رہا ہے تو، میں نے قوالی میں سنا ہے. قوالوں کی چھوڑ، یہ حقیقت ہے بھائی. قوالی میں اور حقیقت میں بڑا فرق ہے. اب قوالی میں تو کہا جاتا ہے کہ تم ایک گورکھ دھندا ہو، اب تم کو پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو للکار رہے ہو تم. قوال کو تو پتہ نہیں ہے، اس کو تو پیسے ملیں گے قوالی گانے کے، تو آپ کی تو تشریف میں پھوڑا نکل آئے گا. تم ایک گورکھ دھندا ہو، اللہ کو تم کہہ رہے ہو تم ایک گورکھ دھندا ہو. احترام ضروری ہے. کیا اللہ کا دیدار کرنے سے پہلے روزی بند ہو جاتی ہے؟ نہیں یار، روزی بند نہیں ہوتی بھائی، روزہ رکھنا پڑتا ہے. 40 دن کا روزہ رکھنا پڑتا ہے، 40 دن کا روزہ. علی برہان نے کہا ہے کہ وہی بات یہ ہے، سیدنا گوہر شاہی کو اپنا مرشد کیسے بنا سکتے ہیں، کیا کرنا ہوگا سرکار کے مریدی میں آنے کے لیے؟ میرے بھائی، سرکار گوہر شاہی جو ہے وہ مرشد نہیں ہے. مرشد نہیں ہے. اچھا، سید علی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اسپریچولی کنیکٹڈ کرٹیسائز نہیں کرتے. نہیں کرٹیسائز تھوڑی کر رہا ہوں میں، تو آپ کو غلط بات کے اوپر ٹوک رہا ہوں. صحیح ہے نا؟ اگر میں یہ کہوں کہ ہاں بھائی میں کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں، اور کل آپ چاقو اٹھا کے اپنے کو مارنے لگے اور میں روک لوں، تو تب بھی آپ یہ کہیں گے بھائی تم کرٹیسائز کیوں کر رہے ہو، تم تو روحانی آدمی ہو. میں تو آپ کی جان بچا رہا ہوں، کرٹیسائز تھوڑی کر رہا ہوں. یہ کرٹیسزم نہیں ہے بیٹا، دماغ بھی کھولو، آنکھیں بھی کھولو یار. یہ کرٹیسزم نہیں ہے، یہ ہدایت کی بات ہے، کرٹیسزم نہیں ہے. یہ میں آپ کو حق بتا رہا ہوں. کرٹیسزم کچھ اور ہوتا ہے بھائی، یہ کرٹیسزم نہیں ہے. اچھا، مرشد، سرکار گوہر شاہی کو مرشد کا رشتہ استوار کرنا چاہیے. جب سرکار گوہر شاہی بغیر کسی رشتے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہیں جاتا، تو پھر آپ کو کسی رشتہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مرشد بھی تو یہی کرتا ہے نا، آپ کو رب تک پہنچاتا ہے. سرکار گوہر شاہی پوری کائنات کے ہر انسان سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تم اس راستے پر لگو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو اب سرکار گوہر شاہی نے بطور مرشد دنیا میں اپنا تعارف کرانا ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تو سرکار گوہر شاہی سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، سرکار گوہر شاہی سے اپنا ارادہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ جو روایتی پیری اور مریدی کا جو نظام ہے وہ متروک کر دیا ہے سرکار گوہر شاہی نے. اب وہ پیری مریدی کا نظام نہیں ہے، اب اللہ تک پہنچنے اور پہنچانے کا انتظام ہے. اللہ تک پہنچنے، ہاں. اچھا، جیسے اب میں نے یہ کہا، ہمارے سید علی بھائی کو یہ بات بری لگی، نفس کو چوٹ لگ گئی. اب جیسے میں نے یہ کہا کہ بھائی یا علی کہنے سے کوئی ولی اللہ نہیں بنتا، تو یہ بات ان کو بری لگ گئی. لیکن آپ ذرا حقیقت کو بھی تو دیکھیں. کتنے دنیا میں ہمارے شیعہ بھائی ہیں جو بڑے دل و جان سے یا علی، مولا علی کے نعرے لگاتے ہیں، تو وہ ولی کیوں نہیں بنے؟ بھئی ایک تو بات ایسی ہے نا
کہ جو میں نے کہی اس کا کوئی پروف نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں نا اپنے معاشرے میں. اچھا اب اگر یا علی کے نعرے سے آدمی ولی اللہ بن جائے گا تو پھر درود شریف پڑھنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا علی کا نام ہی لیتے رہیں، پھر نمازیں بھی چھوڑ دیں، ہم طواف کرنا کعبے کا وہ بھی چھوڑ دیں، درود و سلام بھی چھوڑ دیں. کیونکہ اگر یا علی کا نعرہ لگانے سے ہی ولی اللہ بن گئے ہم، تو اب درودوں کا اور نمازوں کا، قرآن کا، حج کا کیا اب تک بنتا ہے؟ نہیں بنتا نا. تو آپ ذرا غور کریں بھائی اس بات پر، آپ جذباتی نہ ہوں. جو روحانیت کا طریقہ مولا علی نے سکھایا ہے اس طریقے پر چلیں، اپنے من پسند عقائد نہ بنائیں، من گھڑت عقائد نہ بنائیں. جو مولا علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور پھر مولا علی نے آگے آل رسول کو سکھایا، فقراء کو سکھایا، وہ راستہ آپ اختیار کریں گے فقر کا، اپنے باطن کو پاک صاف کریں گے، اپنے قلب کو منور کریں گے، نفس کا تزکیہ کریں گے، راہ طریقت میں چلیں گے، تو آپ کو اللہ کی دوستی کا راستہ ملے گا نا. زبانی طور پر تو نہ اللہ اللہ کرنے سے کوئی ولی اللہ بنا، زبانی طور پر نہ کوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے سے فنافی رسول بنا. تو جو اللہ کا نام لینے سے کوئی اللہ والا نہیں بنا، تو مولا علی کا نام لینے سے اللہ والا کیسے بنے گا یار؟ انصاف کی بات ہے نا، آپ خود بھی اس پر غور کریں. ابھی آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے تو گھر جا کر کے سوچئے گا اس بات. جب یہ محفل ختم ہو جائے تو سوچئے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. کیا مولا علی آج بھی دنیا میں جسم سمیت موجود ہیں؟ بھئی مولا علی کا جسم سمیت موجود ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے. جب مولا علی جسم سمیت اس دنیا میں موجود تھے تو کیا اس وقت جو آپ کے پاس روحانیت تھی، طاقت تھی، شجاعت تھی، کیا وہ اس جسم کی وجہ سے تھی؟ آپ کا قد تو بڑا ہی چھوٹا تھا، لیکن جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو عطا فرمائی تھی وہ کسی مرد میں اتنی طاقت نہیں تھی. کیوں جی؟ تو طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے قلب. روحانی طور پر مولا علی کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. روحانی طور پر مولا علی نے کل بھی لوگوں کو اللہ سے ملایا، اور روحانی طور پر مولا علی آج بھی لوگوں کو اللہ سے ملا سکتے ہیں اور ملا رہے ہیں. جسمانی طور پر ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا جسم ہماری حقیقت نہیں ہے. ہمارے اندر جو ہماری ارواح ہیں، ہمارا قلب ہے، نور ایمان ہے، جو نور ولایت ہے، نور عشق ہے، وہ ہماری حقیقت ہے. وہ آج بھی موجود ہے، وہ کل بھی موجود تھی. آج بھی مولا علی کے صدقے لوگوں کو ایمان مل رہا ہے، کل بھی ملے گا. اللہ کا نام اللہ کیوں ہے؟ پتہ نہیں، اب اللہ سے پوچھیں. کیا نبی پاک کو مولا نبی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں. آپ علی کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، آپ محمد رسول اللہ کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں تو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں نا، من کنت مولاہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ، جس کا مولا میں ہوں، فہذا علی مولاہ، تو علی بھی اس کا مولا ہے. تو اس حدیث میں
تو مولا کا لفظ پہلے حضور نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے اور پھر کہا ہے کہ جس کا مولا میں محمد ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اور جس کا مولا محمد نہیں ہے علی بھی اس کا مولا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرا مولا علی تو ہو محمد نہ ہو۔ علی ان کا ہی مولا ہوگا جن کا مولا محمد ہوگا۔ علی جن کا مولا محمد نہیں ہے علی بھی ان کا مولا نہیں ہے۔ ایک منٹ میں بتاتا ہوں۔ اب سید علی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو علی کی شان کہ محمد یونس الگوہر جیسے لوگوں سے بھی اپنا ذکر کرا لیتے ہیں۔ یہ منطق ہے میرے بھائی، ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو ایسا مردود انسان بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ مولا علی کی شان ہے کہ انہوں نے ایک مردود انسان سے بھی اپنا ذکر کرا لیا۔ یہ ایک منطق ہے۔ ایک آدمی داتا صاحب کے مزار پہ گیا، مولوی یہ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے داتا صاحب کے مزار پہ گیا اور وہاں مزار کے سامنے کہہ رہا ہے کہ داتا میری مدد کرو، مجھے پیسے دو، میری مدد کرو، مجھے پیسے دو۔ اب رو رو کے یہ دعائیں کر رہا ہے داتا صاحب۔ وہاں پر ایک وہابی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا وہ پھاڑ 100 روپے پکڑا ہے، داتا کہاں تیری مدد کرے گا، یہ لے جا یہاں سے، رو مت۔ تو اس نے وہ پیسے لے لیے اور کہا کیا بات ہے تیری داتا، کس وہابی سے تو نے پیسے دلوائے؟ وہی منطق یہ میرے اوپر لگا رہا ہے کہ دیکھو کیسا مردود انسان مولا علی کی شان میں یعنی بیان کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ منطق ہے تیرا، مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم مولا علی کی جو ہے نا جو شان بیان کرتے ہیں، ہم مولا علی کی وہ شان بیان کرتے ہیں جو شان مولا علی کی اللہ نے بیان کی ہے، جو شان مولا علی کی محمد رسول اللہ نے بیان کی ہے، وہ شان جس میں حقیقت ہے۔ یہ جو روحانی تعلیم ہے، تعلیمات فقر ہے، تعلیمات ولایت ہے، یہ مولا علی سے چلتی ہوئی آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس تعلیم پر عمل پیرا جو ہوگا اسی کو پھر راستہ ملے گا نا حق کا۔ جو اللہ نے ہدایت کا طریقہ رکھا ہے تو اسی طریقے پر اللہ کی ہدایت ملے گی۔ اب اگر آپ کہیں نہیں میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں اسی سے مل جائے، تو یہ تو تیرا اپنا خیال ہے نا۔ ہدایت تجھے اس طریقے سے ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ ہمیں مردود سمجھیں، بدتمیز سمجھیں، جو جی چاہے سمجھیں، ہم تو مولا علی کی شان اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تعظیم عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت دی ہے۔ سیدنا گوہر شاہی بڑی محبت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ سیدنا گوہر شاہی نے انہیں طریقت میں سب سے بڑا ولی اور امام کہا ہے۔ تو ہم تو مولا علی کی قدموں کی خاک کے اندر بھی آ جائیں تو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے آپ کی داد کی اور آپ کی شاباش کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے ہم کون ہیں۔ لیکن آپ اپنا جو ہے گمان صحیح کر لیں، گمان کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مولا علی کی محبت ایسے ملتی نہیں ہے۔ مولا علی کی محبت کے لیے دلوں کو پاک صاف کرنا پڑتا ہے، نفوس کو پاک صاف کرنا پڑتا ہے، اور وہی تعلیم ہم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ محمد نوشاد، ہاں یہ ہے کوشچن عمران۔ لوگ نعرے لا رہے ہیں مولا جی بندہ بڑی بندہ 40 دن کا جو روزہ ہے یہ کیا رکھ سکتے ہیں لوگ؟
نعرے لا سکتے ہیں. وہ 40 دن جو روزہ ہے اور 30 دن جو روزہ زیادہ فرق ہے. 40 دن وداؤٹ فوڈ. ہاں وداؤٹ فوڈ. ہاں یہاں پر بات جو ہے نا روزے کی نہیں ہے زیادہ اہم. روزہ 40 دن کا رکھنے سے پہلے تعلیم پوری ہونی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ تعلیم ہو یا نہ ہو 40 دن کا روزہ رکھ لو دیدار ہو جائے گا. وہ تعلیم وہاں تو پہنچنا ہے پہلے. وہاں پر پہلے پہنچنا ہے. اس تعلیم پہلے اس مقام تک پہنچنا ہے کہ اب یہاں تک آپ آ گئے. جیسے آپ نے جو ہے امریکہ جانا ہے تو آپ گھر سے ڈائریکٹ امریکہ تو نہیں جائیں گے نا. پہلے آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے. ایئرپورٹ وہاں سے ملے گا. جہاز جو ہے آپ کو ایئرپورٹ سے ملے گا, ناربٹ میں نہیں آئے گا. صحیح اسٹیٹس اپڈیٹ چیک کرنا ہو جرنی کا وہ کیسے؟ وہ ابھی بتائیں گے. ابھی تم تو سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے ہو نا. ابھی ایک سوال تو ہونے تو پہلے. اسٹیٹس جو ہے وہ کوئی تھرمومیٹر نہیں لگا ہوا, صحیح ہے نا. یہ دل اور نفس ان دونوں کی جو پروگریشن ہے, اسپرچل پروگریشن, وہ پیرلل ہے, ریسیپروکل ہے, صحیح ہے نا. اگر نفس ترقی کرے گا تو خود بخود قلب بھی ترقی کرے گا. قلب کرے گا تو نفس کرے گا. دونوں ساتھ ساتھ ہیں, دونوں ساتھ ساتھ ہیں. میں بعد میں بتاؤں گا. تو 40 دن کا جو روزہ رکھا جاتا ہے جب وہ تعلیم پوری ہو جائے اور بس اب دیدار ہونا ہے, تو وہ 40 دن کا روزہ وضو کی طرح ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کے لطیفہ انا کو مرشد نکال کے لے جائے گا. تو اس کی نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ جسم کے ساتھ بند کھلے ہوئے ہوں. عام طریقہ یہ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مرشد کامل اپنے لعاب دہن کے ذریعے کوئی اپنا جرثومہ ان کے جسم میں ڈال دیتا ہے, تو وہ ان کے خون میں جرثومہ مکس ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان کو 40 دن کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, جسم پاک ہو گیا. لیکن یہ تو مرشد کی عنایت پر ہوتا ہے, سب کے لیے نہیں. کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ مرشد ایسا ہوتا ہوگا. اچھا, اب آپ اپنی روحانی ترقی کیسے چیک کرنی ہے؟ When you want to see whether you are progressing in spirituality, you should always compare your present with your past. What did you do? What was your mindset in the past? And what are you doing now? Right? In the past and now in the present. So always compare your past with your present. When all 7 lataif are awakened and zikr of qalb has reached a certain level, a certain number, then spiritually Sarkar said a scale, weighing scale, is placed in the middle of the chest. When you are progressing, the scale shows your progression. And when you're going backwards, the scale will go down. You can see the scale in the middle of the chest. Now, if you hurt others,
If you hurt others and you feel happy, you are nafs ammara. If you insult others and you're happy because you insulted somebody, you're nafs ammara. Right? But when your nafs, your lower self, is initiated into the path of purgation, purification, you quickly jump from nafs ammara to nafs lawwama, the blaming soul. Nafs lawwama is the blaming soul. Then you have this inner voice inside you. Whensoever you do something wrong, or in religious terminology, when you sin, having sinned, you instantly feel remorse. If you sin and feel remorse, you have blaming soul. The soul that blames you. And this sense of blameworthiness in your lower self is factual repentance, which comes from God. Repentance is something that doesn't occur with your own efforts. The sense of repentance comes from God. And it comes from God when you are at the level of the blaming soul. Nafs lawwama, the blaming soul. So now you have this spiritual medicine that whenever you do something wrong, you'll feel bad. Nobody will tell you, well, what the hell have you done? Even if nobody tells you, you're alone. But you'll have this inner voice telling you off. This inner voice that tells you, this is wrong, you shouldn't have done it. And this sense of regret is actually repentance. Somebody else in you is repenting for your wrongdoings. The repentance must come from what triggers you to sin. What is it, Imran? What triggers you to sin? And what is it that triggers you to sin? Lower self. So the lower self should have this understanding. Oh my gosh, I've done something wrong. This is blaming soul, the blaming nafs. So you'll be remorseful. So next time when you want to sin, you'll be really, you'll be paranoid. If I do this again, there is this inner voice in me that gives you guilt. Do you understand that? And we want to live guilt-free. But there is this guilt. And you're a blessed one if your inner voice, gives you this sense of guilt. This is a blessing in disguise. If you feel you're guilty of doing something, obviously you must have done something wrong. Otherwise you wouldn't feel guilty, would you? So this feeling of guilt is actually an act of purification.
And then with this state of the lower self, nafs al-lawwama, you will continue in the path of spirituality for a longer period of time before one day, when one by one you start quitting sins. Because every time you sin, you will be told off by the inner voice. To be honest with you, it's like shaming yourself. But this shaming yourself comes from within you. Although we have enough individuals as friends outside who are ready to do it. But when the shaming is done from within you, that is fruitful. And it is then when you can say, I'm in the spiritual path. Because now I have an involuntary shaming system in me. Involuntary. And a time will come when the tendency of sinning will be reduced to, it will be reduced to an extent where you will hardly see yourself sinning. Now you will develop hatred for sinning. You will not feel like sinning. You'll have a self-imposed spiritual protocol. Look at me, I'm a Sufi. It doesn't suit me sinning now. You will begin to have your own principles. Right? I mean, it doesn't suit me. Look, I'm so spiritual to talk about spirituality. Look, no, I'm not doing it. So you'll feel hesitant. And the day will come when you will not want to sin anymore. So when you have this feeling in you, when your inner voice has controlled you, trust me, this inner voice is stronger than your wife. Your wife can control you, and only after he is married, he will come to know how a wife controls a man. He's quite happy now, but you must count your days of happiness. The day is not far, my friend, when you will bury your head in your two palms and you'll be shedding tears right here. Brother Steve has cried a lot, but now he has come with terms. You cry after marriage? You still cry? You're used to it. So, a point comes while you are going through the cleansing of the lower self, where you no longer want to do anything substandard, where you don't want to do anything negative. And it is then when the lower self is promoted from blaming soul to inspired soul. And when you're granted this status of an inspired soul, you are now controlled by the master through inspiration given to you. You receive inspiration. Like, I'm not supposed to do this, I'm not supposed to do this.
somebody tells you, don't do this, you're guided by the light. And when you have reached the level of inspired soul, this is when your lower self is purified. Now you must maintain its purity. That's all. Nafs mutmainna is not for everybody. Inspired soul is the last stage for a majority of Sufis. But when God decides to officially and formally appoint you as one of His friends, then theophanies of God starts to fall on your heart and your lower self. A beam of light that comes from God. Only then the inspired soul turns into the contented soul. Nafs mutmainna. Contented. رچ گیا بس گیا ساری خواہشیں پوری ہو گئی اب مجھے کچھ نہیں کرنا ساری عیاشیاں کر لی میں نے کنٹینٹڈ رائٹ ناؤ فار نارمل صوفیز the lower self does not exceed in excellence than inspired soul. Inspired soul is the last status for a normal Sufi. At this point, you must maintain the standard of purity. Otherwise, it will degrade itself. It will be downgraded if you do not maintain the purity. But once it turns into a contented soul, the maintenance is taken care of by God Himself. Because of the theophanies of God always falling on it. محمد نوشاد نے ممبئی سے سوال کیا ہے، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ اس منڈے کو ہم نے امت کی عدالت کا ایپیسوڈ دیکھ کر جب میں سو گیا تو خواب میں نے دیکھا کہ آپ بالکل بازو میں میرے لیٹے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رائٹ ہینڈ مجھے دو، اور آپ نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر میرے سینے پر رکھ دیا۔ تب ہی میری دھڑکن تیز ہو گئی اور سانس لینے میں تکلیف ہوئی۔ آپ نے کہا گھبراؤ مت، تیرے کو کچھ نہیں ہوئے گا، فل ممبئی لینگویج میں کہا۔ آپ نے اور بھی روحانی باتیں بتائیں لیکن میں بھول گیا۔ یہ یاد تھا سرکار کا عشق ہی زندگی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر جو ہے وہ جو بیج ہے سرکار کے عشق کا وہ لگ گیا ہے۔ وارث علی لاہور، ہندو کاؤ کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ہندو جو ہیں ان کے دھرم میں اللہ کی صفات کا زیادہ ذکر ہے، اور اللہ کی صفات جو ہے وہ کائنات کی ہر مخلوق میں موجود ہوتی ہے۔
کیونکہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا ہے، یہ نا، اللہ ما فی نور السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے. تو اس کے اندر سارے جانور بھی ہیں، سارے انسان بھی موجود ہیں، ساری جتنے بھی مخلوقات ہیں سب اس میں موجود ہیں. لیکن روحانی طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے ذریعے بھی اپنے بندوں کی مدد کر سکتا ہے. کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اور جب وہ مدد کر سکتا ہے اور لوگوں کو نظر آتا ہے کہ رب کی ایک جھلک جو ہے فلاں جانور میں نظر آتی ہے تو وہ اس کو مقدس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہی ایک گائے مقدس تھی جس کے اندر وہ تجلی نظر آئی تھی، ساری گائے تو نہیں ہے نا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کی شارک سے قریب ہوں، تو سارے انسانوں کی شارک سے تو قریب نہیں ہے نا. لیکن اب سب نے سمجھ لیا ہے میری شارک سے قریب ہے، اور پھر بھی وہ جو ہے سارے کے سارے شیطانی کام کرتے ہیں. اگر تو شیطانی کام کر رہا ہے تو تو کیوں سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تیری شارک سے قریب؟ اللہ تعالیٰ تو ان کی شارک سے قریب ہے جنہوں نے اللہ کو اپنے من میں بسا لیا ہے. تو اللہ نے اس ایک انسان کا ذکر فرمایا ہے کہ میں انسان کی شارک سے قریب ہوں، کہ جس انسان کے سینے میں رب رہتا ہے. اسی طرح گائے بھی وہی مقدس تھی جس کے اندر نور کی تجلی آئی تھی. اب ساری گائے تو مقدس نہیں ہوں گی نا، لیکن پھر یہ ایک ریلیجن کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مثال ہو تو سب اس کو اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں. جس طرح اب اللہ نے کسی ایک کے لیے کہا کہ شارک سے قریب ہوں، ہر انسان مسلمان ہی سمجھتا ہے میری شارک سے قریب ہے. تو یہی وہاں پر ہوا ہے. وہ ایک خاص گائے تھی جس کے اندر ایک خاص بندر بھی تھا جس کو ہنومان کا رتبہ دیا گیا. سارے بندر تو ہنومان نہیں ہے نا بھائی، جس نے مدد کی تھی وہی ہنومان ہے، سیتا کی مدد کو آیا تھا نا. تو اسی طرح گائے بھی ایک وہی تھی بس، باقی تو اللہ میاں کی گائے ہے. ایک گائے اللہ کی تھی، باقی اللہ میاں کی ہیں. کیا فرق ہے اس میں؟ اخلاق برادر اسٹیو کو دو. Brother Steve, these are some tablets of wine. ادھر take some more, I'll share it. ولایت پہ روشنی ڈالیں. بیٹری ختم ہو گئی ہے، کل چارج کر کے لاؤں گا پھر ڈالوں گا. ختم ہو گئی واقعی بیٹری. ثنا منظور پشاور، وعلیکم السلام. I have learned hypnosis for healing trauma, and my clients go to another life during hypnosis. In fact, multiple lives. Can you explain past lives and multiple past lives, carrying the pain and wounds of past life to the current life with the help of religion and spirituality? How can I explain to Muslims who are not open to the idea of reincarnation? The concept of reincarnation, as it is explained by Sanatan Dharma, is that the soul can take many births. And according to their understanding,
there is a cycle of at least 7 births. And wounds and pain of previous lifetime can be carried to the next birth. This is their understanding. But as a spiritual man, as a Sufi, what I understand is that reincarnation is confined to one particular group of souls. Not all the souls are involved in the process of reincarnation. There are 2 sets of souls in every human being. A set of souls which are known as terrestrial souls, which are Ruh Jamadi, Ruh Nabati, Ruh Haywani. Mineral soul, botanical soul, animal soul, bio soul. 3. These 3 terrestrial souls, as I have been taught and as I believe, take countless births, one after another, one after another. But the pain and the wound, which obviously are related to the body, not the souls, therefore they cannot be carried from one lifetime to another, because the soul doesn't feel the pain, because the soul doesn't have the wound. It is the body that will have the pain and the wound. So it is not transferable in the next birth. There is another set of souls in us, which is celestial souls. These souls are confined to one body only. Celestial souls are confined to one body only. When they have done their time in this world in a body, the body expires and these souls are transported to the higher realm, Alam-e Barzakh, the realm of purgation. Alam-e Barzakh is the realm of purgation. Now there are 2 different sides in Alam-e Barzakh. Illiyin or Sijjiyin. They stay there in Alam-e Barzakh and they cannot be put into another body according to the law. Whereas the terrestrial souls, as I earlier said, can take many births. But no matter how many times these terrestrial souls have already been to this world before, the quality or the quantity that relates to these souls perish when their time is done in one body. Right? Nothing is transferable from the terrestrial souls from one lifetime to another lifetime. They are completely reset when they are used again. They are put on factory settings. So no wound or no pain is transferable from the terrestrial souls. One is that if you say that the terrestrial souls that come from the previous other body, would he be able to know that which body he came from? Was there an access to this knowledge? Once you have
become a Sufi, an appointed one. You can trace it back, but you don't want to because it's useless. True. You understand? And then it depends on how strong your celestial soul is. The performance of terrestrial souls depends on how strong or weak is the celestial soul. If your celestial soul is weak, the performance is directly related to your celestial soul. However, if the same terrestrial souls are given to somebody else who has a powerful celestial soul, the performance of these terrestrial souls will be higher and greater depending on the strength of the celestial soul. For example, there is a car outside. How well the car plies on the road depends on how good the driver is. Right? Same car. When Mansoor drives the car, it doesn't behave well. When Imran drives the car, because he's an instructor, he knows ins and outs of the car, so he'll drive it really well. So the performance of terrestrial souls depend on the nature of the celestial soul. Do you understand? So this is question number 1. The second question is when people often say that past life, karma, and past life grace or whatever it is come from a past life. That's invalid as well? Nothing comes from the past life. Yeah. This would be totally unjust from God. Right? If I am given pain from a past life of my terrestrial souls in which I have no involvement, I didn't do anything wrong, and if I am inheriting pain and wound from my past life, this is an act of injustice from God, but God doesn't do that. It is total injustice because you're not supposed to inherit anything negative or positive. You start fresh when you're born into this world. You're not inheriting anything from the past life, neither anything good nor anything bad. کیا مولا حسین بھی مولا علی کی طرح اللہ کا دیدار وغیرہ کرا سکتے ہیں؟ ہاں، مولا حسین بھی کرا سکتے ہیں، کیوں نہیں کرا سکتے؟ بالکل کرا سکتے ہیں، مولا حسین بھی کرا سکتے ہیں، مولا حسین بھی کرا سکتے ہیں، مولا حسن بھی کرا سکتے ہیں، بالکل کرا سکتے ہیں، بس ان تک پہنچنا محال ہے، ان تک رسائی ہونی چاہیے، رسائی اگر ہو گئی مولا حسین تک تو پھر تو بات ہی کیا ہے، پھر اللہ دور تھوڑی ہے۔ Any other questions? Say it. Like we have 7 days in a week. I believe 2 days should be strictly English. I don't know if that's possible. 2 days strictly English. We can cover so much. We won't be scattered then. Okay. All right. Okay. Friday and Saturday, Yeah. English. Yeah? Friday, Saturday, English. Brother Steve will speak Punjabi in those days.
Aho. Here he goes. Brother Steve said aho. He's getting warmed up tomorrow. इखलाक थोड़ी और दो ना. Hypnosis, you know, maybe the best said about hypnosis and healing the food, maybe trauma. Is that possible? With hypnosis? I met a guy when we went to the he said he believes in Scientology. They use hypnosis of healing the trauma to the people go. They always speak about going back later in life, even there when they are born. Hypnosis. Well, it can work within your life frame, not from the previous life. Because the pain is not transferable from one life to another lifetime. Through this hypnosis of whatever it was, you can help people through this process from your past, not the past of your life. You know, we carry wounds and we carry scars of bad memory. If we go back into our past, meaning we talk about our past, and you know, there is this therapy through which you can relieve the pain. It's not physical pain, it's emotional trauma, emotional pain. It helps because sometimes our past is so blistery that we're always hurt. We always carry this scar of the past. Sometimes the past is haunting us. So with the help of this, it can be reduced. Talking about it. Actually, you know, you need to vent out the emotions inside you. Sometimes you bottle them up, and it's not good for your emotional health. You want to just say it. Even if you're alone, just talk about it. Some people may think you've gone mad, but when you're alone, just say it. I don't believe this. I don't believe this. You just went your anger out. It helps, doesn't it? Either you scream or you cry, you feel relieved afterwards. But whenever you want to do it, please make sure you're alone. Don't do it here. Just kidding. लगा दो. क्या आज भी बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम भी फैज़ अता करती हैं उम्मत को? जी बिल्कुल, जिनकी रसाई होती है उनको नवाजती हैं. बीबी फातिमा का मकाम और मर्तबा रहती दुनिया तक के लिए, क़यामत तक के लिए है. उनका फैज़ आज भी जारी है. बेशक उनका फैज़ होता है, इसमें कोई शक नहीं. हमने जो रिक्वेस्ट की थी अपनी बहनों से कि भाई आप अपनी अपनी वीडियोस बना के भेजें, तो अभी किसी हमारी बहन ने वीडियो भेजी है तो वो हम लगाते हैं. लगा रहे हो? भेज दी शायद को. यार मखज़ून असरार चाहिए नदीम. इखलाक यहाँ पर भी ढूंढो, है कि नहीं? यहाँ पता नहीं कहाँ चली गई यार किताब. सही से रख दो उनको. खाना क्या है?
اچھا ہاں صحیح سے رکھ دو. کیا ہو؟ اچھا اچھا. Buddy, pass it on. Not the coronavirus, only almonds. تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دریا کی لہروں سے ڈرنا کیا. تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دریا کی لہروں سے ڈرنا کیا. السلام علیکم ویورز، میرا نام آسیہ ہے اور ٹوڈے مائی ٹاپک از ہارٹ ایکٹیویشن. ہارٹ ایکٹیویشن کیا ہے؟ دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا بس جانا کیسے؟ ہر مسلمان یہ خیال کرتا ہے، یہ تو اس کا عقیدہ ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، کوئی شک نہیں، بات تو ٹھیک ہے، پر کس حد تک حقیقت ہے یہ دیکھنا ہے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کیا آپ کا دل اللہ اللہ کہتا ہے، پکارتا ہے اللہ، اور جب پکارتا ہے تو آپ کو سنائی دیتا ہے اور دکھائی دیتا ہے، دھڑکنوں میں محسوس ہوتا ہے؟ جس طرح آپ منہ سے کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں تو شور ہوتے ہیں، اس سے زبان حرکت میں آتی ہے اور آواز کانوں کو سنائی دیتی ہے. اسی طرح جب ہارٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو دھڑکنیں حرکت میں آتی ہیں اور دل سے اللہ کی بلند صدائیں ہو کر آپ کے کانوں میں سنائی دیتی ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر آپ مومن ہیں، ادروائز مسلم. مسلمان سے مومن بننے کا سفر، یہ سفر صرف کامل مرشد ہی طے کروا سکتا ہے، جو اپنی نظر کیمیا سے 1,80,000 جالے چلا کر آپ کے دل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. یہ صرف عبادتوں سے ممکن نہیں ہے. جن کے دل ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ان کا تعلق رب سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے. کوئی ایسا تعلق جوڑنا چاہتا ہے تو قلب ذکر کی اجازت جو کہ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کے توسط سے ALRA ٹی وی اور ان کے نمائندہ سید یونس AlGohar سے حاصل کی جا سکتی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اپنی قسمت ضرور آزمائیں، اگر آپ ازلی مومن ہیں یا نہیں. اگر نہیں تو پلیز اپنی فکر میں لگ جائیں اور اپنے رب کی تلاش کریں. یہ لنک آپ کی رہنمائی فرمائے گا. آپ کی خیر خواہ گوہر حافظ. That's very good, yeah. اور ہے کوئی؟ یہ ہماری آسیہ باجی نے جو ہے ابھی گفتگو اپنی ریکارڈ کر کے بھیجی ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ سے. تو اور بھی جو ہماری خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، میں ان سے پھر درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنی کوئی ویڈیوز بنائیں مشن کے حوالے سے، یا کوئی نعت پڑھ لیں یا کچھ کوئی قصیدہ پڑھ لیں اور وہ اپنی ویڈیوز بھیجیں تاکہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو، بولنے کا، گفتگو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. تو یہ ہماری جو بہن ہے روشن آرا بنگلہ دیش سے، یہ بھی ویڈیو بنا کے بھیجیں. اس کے علاوہ شمیم آرا بیگم، وہ تو ضرور ویڈیو بنائیں، کیونکہ ان کا جو مجھے میسج آتا ہے وہ ایک میسج ہی آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے. ہاں تو آپ 1-2 گھنٹے کی ویڈیو بنا کے بھیجیں. شمیم آرا جو باجی ہیں بہت اچھی ہیں، سرکار ان کو مزید گفتگو کرنے کی جو ہے ہمت عطا فرمائے. انڈیا سے بھی بہت سی ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی بنا سکتی ہیں، پاکستان سے بھی، ہر جگہ سے سب بنا کر کے بھیجیں. مرتضیٰ حسین، علی گڑھ، یو پی، انڈیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کون ہے؟ ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، یہ سوال کر لوں اس کے بعد. ویڈیو بھیجی ہے انہوں نے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ سوال کے بعد.
تو مرتضیٰ حسین نے سوال کیا ہے علی گڑھ سے، انڈیا سے. السلام علیکم. Most of the religions such as Sikhism, Judaism, Buddhism and Hinduism believe in reincarnation. People nowadays are scientifically proving the concept of reincarnation. Is there any concept of reincarnation in Islam? I have explained it quite well. Reincarnation is only possible between terrestrial souls, not the celestial souls. ظہور الہی نے سوال کیا ہے فرانس پیرس سے. غور شاہی مرحبا. آپ ایسے اسباب پیدا فرمائیں کہ میں ہمیشہ کے لیے سرکار کی پکی سچی غلامی اختیار کر جاؤں. مجھے فکر لاحق رہتی ہے کہ کہیں پھسل نہ جاؤں. ظہور الہی بھائی بس تھوڑا سا مشن میں توجہ دینا شروع کر دیں، پھر بڑا اور زیادہ کرم ہوگا. چلیں جی اب لگا دیں. یہ ہماری بہن جو ہے کمل، کیا نام ہے؟ کمل فرحان، حیدرآباد سے. یہ حیدرآباد سندھ سے ہماری ایک بہن کا میسج ہے، ویڈیو، وہ لگا دیجیے. حیدرآباد سندھ. گوہر شاہی مرحبا سیدی. آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ، آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ، ہے قدم بوس رسالت گلے گلزار مدینہ، ہے قدم بوس رسالت گلے گلزار مدینہ. کندنی رنگ ہے گہرا، ہے لباس صاف اور سنہرا، کندنی رنگ ہے گہرا، ہے لباس صاف اور سنہرا، چاندنی رات نے پہرا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا. دل نے پائی ہے مرادیں، ان کی راہوں کو سجا دے، دل نے پائی ہے مرادیں، ان کی راہوں کو سجا دے. گل بچھائے ہیں صبا نے، آؤ ہم دل کو بچھا دیں، گل بچھائے ہیں صبا نے، آؤ ہم دل کو بچھا دیں. چاند ابھرا ہے لیے تاج منصریاتی وداعت، چاند ابھرا ہے لیے تاج منصریاتی وداعت. رجب شکر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا. آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ، آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ. لوگوں آواز دو سب کو، دیکھ لو آکاش کے رب. سزا مجھ کو ملتی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد اسیاں میری مجھ سے لے کر، فرد اسیاں میری مجھ سے لے کر،
काली कमली में अपनी छुपा ली। वो अता पर अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले। یہ بھی آپ دیکھ رہے تھے اکبر بھائی کا فیمیل ورژن. اور بھی کچھ ہے؟ اور غلام تمہارے ابو کیسے ہیں؟ حسیب کی بارات لے کے جانی ہے. کون کون جائے گا؟ ہیں؟ ہاتھ تو کھڑا کرو. اپنی اپنی گاڑی میں جانا چاہیے یا کوئی بس کر لینی چاہیے؟ ہاں؟ بس کرنا بہتر ہوتا ہے. کتنے لوگوں کو بلایا انہوں نے؟ ناٹ لیس دین 10. تو کیا پروگرام ہوگا؟ یہاں سے جائیں گے؟ بس نکاح وکاح نہیں ہوگا؟ کھانا کھلائیں گے، لے جاؤ. 29 مارچ کو انجمن سرفراز شان اسلام کے جو اظہر بھٹی صاحب ہیں، مانچسٹر میں رہتے ہیں، بابر شاہ طلعت شاہ کے وہ ماننے والے ہیں، تو ان کی صاحبزادی کا نکاح ہو رہا ہے عبدالحسیب سے، جو کہ MFI کے ہیں. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. کیا طلعت اور بابر اور حماد جو ہے اظہر بھٹی سے تعلقات ختم کر دیں گے؟ یہ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیے. تو یہاں سے بھر کے جو ہے جائیں گے لوگ، گاڑیوں میں جائیں گے. گاڑیوں میں صحیح ہے. تو اندازاً کتنے لوگ ہو جائیں گے؟ کچھ اندازہ ہے نا سر؟ ہو جائیں گے. تمہارے ابو بھی آ جائیں گے بریڈ فورڈ سے؟ آئیں گے نا؟ ان کو بلال اور شہزاد کو بھی دعوت دو بلیک برن سے. ہاں، انوائٹ دیم. کیونکہ یہ لندن سے جائیں گے نا، تو جانے میں 4 گھنٹے تو لگ جائیں گے. تو ٹائمز ان کو سیٹ کر کے بتا دو کہ بھائی اتنے بجے ہم پہنچیں گے، اتنے بجے جو ہے نکاح ہونا چاہیے، اتنے بجے جو ہے ہم وہاں سے نکلنا ہے ہمیں. تو اگر نکاح جو ہے وہ 3 بجے یا 3:30 بجے
بٹوین 3 and 4 اگر نکاح وغیرہ ہو جائے تو کھانا وغیرہ کھا کے وہاں سے 5 بجے نکل جائیں. 12 بجے نکاح تو یہاں سے پھر تم صبح نکلنا پڑے گا. تو نکاح جو ہے وہ ہاں سنڈے نہیں ہے، سیٹرڈے ہے. ہاں 29 سنڈے ہاں. چلو ٹھیک ہے، سنڈے بھی ٹھیک ہے. تو پھر نکاح وغیرہ صبح 12 بجے رکھیں دوپہر کو. ان سے پوچھ لینا کہ کیا 12 بجے ہو سکتا ہے. ہاں تو 12 بجے وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو یہاں سے صبح 6 بجے نکلنا پڑے گا. کچھ لوگ ان کے ساتھ کام نہیں چلے رات کے 50 آدمی کہاں سوئیں گے وہاں پہ؟ کہاں؟ بلیک برن میں نکاح تو مانچسٹر میں ہے. تو مانچسٹر میں ہوٹل میں رک جاؤ جا کے. تو تیار بھی تو ہونا ہوگا نا، تو دولہا وولہا بننا ہوگا. کپڑے وپڑے ہیں کچھ اچھے لینے؟ اچھا اچھا. سب آپ کی طرح تو گاڑی نہیں چلاتے نا بھائی. ظاہر شاہ آپ امجد کی طرح گاڑی چلاتے ہو یا اس سے بھی زیادہ اچھی چلاتے ہو؟ ظاہر بھائی وہ مرسیڈیز انہوں نے لی تھی جو بڑی میری بہن لے کے چلے گی یورپ کے ٹور میں، وہ 50 سے اوپر جاتی نہیں تھی وہ. ہاں یہ 3 بجے اگر کریں گے تو یہاں پھر یہ محفل والے تو نہیں جا سکتی کہ پھر ان کو یہ لوگ محفل کے ٹائم پہ نہیں ہے یا تو اسکپ کریں. کیا وہ 12 بجے نکاح کرنے پہ راضی ہیں؟ Really? 12 is not too early? یا پش کر دیں 1 بجے تک. ہاں 1 بجے زیادہ جو ہے وہ پریکٹیکل ہے. خیر اتنے بھی لوگ بھوکے نہیں ہیں کہ لندن سے مانچسٹر کھانے کے لیے جائیں گے. اچھا ہال وغیرہ وہ کر رہے ہیں کیا؟ ہال کہاں؟ وہیں آس پاس میں بات ہو گئی ہے پوری؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم جاؤ گے تو بھگا دیں، بولا چلو کون ہو تم؟ اچھا ہاں وہ بہت سے لوگوں کو زبان جو ہے وہ دے سکتے ہیں. مسئلہ تو یہی ہے، زبان دی ہے. چلو جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا. 1 بجے نکاح ہو جانا چاہیے. یہاں سے لوگ چلے جائیں گے پھر 7 بجے کے قریب پہنچ جائیں گے. تو یہ فیس بک پہ لگا بھی دو کہ انجمن سرفروشان اسلام کے اظہر بھٹی کی صاحبزادی کی شادی MFI کے عبدالحسیب سے ہو رہی ہے. یہ لگا دیں نا. کیا ہوا؟
نہیں اب تو یہ شادی ہو کے رہے گی. پھنس گئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا. نہیں یہ اس کے سسر ہیں جنہوں نے آستانے آستانے جا کے پاکستان میں کھڑے ہو کے جھوٹی گواہیاں دی ہیں کہ جی میرے سامنے یونس نے زہر دیا تھا. تو حسیب is going to be a married man in no time. Yes. He's getting married on 29th of March in Manchester. Are you willing to participate in his wedding Sunday? Wow. You can clap. What if we take Ummat ki Adalat team? ہاں یہ ہے مسئلہ. ایسا لگتا ہے کسی نے مرکری کا جو ہے نا انجیکشن لگا دیا ہے اس کو. وہ ڈانس عورتوں کا تو نہیں لگتا، وہ لگتا ہے کہ کچھ جو ہے نا کوئی جن چڑھ گیا اس پہ. اور نعیم بھائی کی اتنی جو ہے جب سے آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ غوث پاک میں بڑی ڈیمانڈ ہوگی، لوگ کہتے ہیں تین بھیجے ہم نے غوث پاک دیکھا. لیکن میں نے تو ایک سچی بات کہی ہے. ہاں مجھے معلوم ہے آپ اتنے ہی بولے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ. بھائی یار یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. وہ کہانی کیوں بنائیں گے بھائی؟ آپ میں بھی آئے کون؟ وہ آئی نہیں تھی وہ. ہاں نہیں میں نے تو ایک سچی بات کہی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملتی تو آپ جھٹلا دیں. اگر کہانی بناتے تو میں کہتا ہے انوار کی شکل ابو جہل سے ملتی ہے، لیکن میں کہانی نہیں بناتا. کہانی نہیں بنا رہا نا، سچ کہہ رہا ہوں. شکل ہی ملتی ہے بس، اور کچھ تو نہیں ملتا. کون ہیں؟ وہ تو شادی کریں گے، محفل کریں گے. آفٹر محفل اس کو تو کسی اور چیز کی جلدی ہوگی بھائی. وہ ذکر وکر کی میں کیا ان کا انٹرسٹ ہوگا، کیونکہ شادی نکاح کے بعد تو اس کو بھاگنے کی جلدی ہوگی. نہیں کسی دن اور محفل کر لیں گے، اس دن تو اتنے بزی ہوں گے نا. ہاں کسی اور دن رکھ سکتے ہیں. یہ کرونا وائرس وغیرہ چلا جائے تو پھر ہم یورپ یعنی انگلینڈ کا دورہ کریں گے. مینچسٹر بھی جائیں گے اور بریڈ فورڈ بھی جائیں گے، وہاں جا کے کریں گے. ہاں ایونٹس کریں گے. شادی کے اس موقع پر آپ لوگوں کی کوئی نصیحت عبد الحسیب کے لیے؟
نعیم بھائی کی کوئی نصیحت؟ بلی کاٹنے کا مشورہ؟ غفور بھائی، سندھ میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے بندے کی تو اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں سندھ میں؟ ندوی صاحب پنجاب میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یعنی تجھے پتا ہے اس کا انگریزی میں کیا مطلب؟ ارے یار ان سے پوچھتے ہیں نا، ظاہر شاہ سے، شادی کے موقع پہ پشاور میں کیا مشورہ دیتے ہیں ہمارے پختون بھائی؟ ہاں، لنگر ڈالا نہیں، کھایا جاتا ہے۔ اچھا وہ لنگر، ہاں یہ چلو بھائی بتاؤ۔ اس نے مجھے میسج کیا ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، بات بن گئی، بن گئی بات، ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری گلابی اور پیلی ہو گئی۔ ہاں میرے ذہن میں اس وقت یاد آیا بن جائے، میں نے اس کو مینشن بھی کیا تھا، وہ کہہ رہے کہ اس چیز کو ہٹا دو، ابھی بات نہ کرو، کیونکہ مجھے نہیں پتا سیریسنس کتنی ہے پیچھے سے، کیونکہ بعد میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اپنی تمہاری مرضی ہے، وہ باقی لندن آ گئی۔ اب مشورہ دو۔ ابھی بھی موقع ہے، انکار کر دو، بعد میں بہت پچھتا ہے۔ اچھا کیوں؟ سب پچھتا رہے ہیں، لیکن لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ شادی جو ہے کہ ایسا لڈو ہے کہ جو آدمی کھانے والا بھی پچھتاتا ہے، جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتا رہا ہے۔ تو جے ڈی کا یہ فرمان ہے کہ پھر اچھا ہے کہ کھا کے پچھتائے آدمی۔ یہ تو نوح علیہ السلام بننے کے چکر میں ہے۔ طوفان نوح کے بعد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی جو نسل تھی صفحہ ہستی سے مٹ گئی، تو نوح علیہ السلام نے دوبارہ پھر جو ہے نا نسل چلائی ہے۔ اب اس کو یہی خیالات آ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے آدم ثانی نوح کا کردار ادا کرنا ہے۔ شادی آپ کی نظر میں کیسا ایکسپیرینس رہا نقوی صاحب؟ منہ سے بولو نا، یوں یوں ہلا رہے ہو۔ خراب۔ ندوی صاحب آپ فرمائیے۔ جس لائن میں ہم ہیں، اس لائن میں شادی نہیں، آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں، لائن کو چھوڑیں، اپنی بات کریں۔ اچھا ایکسپیرینس ہے یا نہیں؟ اچھا انوار تم بتاؤ، ذرا کیمرہ انوار پہ ڈالنا۔ ہاں انوار بتاؤ، اچھا ایکسپیرینس رہا ہے یا ڈیفیکلٹ؟ نارمل ہے؟ نہیں بھائی؟ خاص نہیں؟ آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے؟ غفور بھائی؟ تلخ؟ شوکت؟ ہاں نہیں، وہ کھایا کہاں تھا، رکھا تھا سامنے تمہارے، کھا لیا تھا تو؟ ہاں وہ تو مجھے معلوم ہے، سامنے رکھا تھا نا، کھایا کہاں تھا تم نے؟
ہاں تو شادی تو ہو گئی تھی لیکن تم نے لڈو تو نہیں کھایا نا. نہیں کھانا اس کو تھوڑی کہتے ہیں. ہاں بے لڈو کھانے کا مطلب ہے کہ شادی کر کے پھر زندگی گزارنا کئی سال. ہفتے میں کیا پتا چلتا ہے یا مہینے میں کیا پتا چلتا ہے؟ ہاں عذاب. ظاہر شاہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میاں صاحب نے ہمارے اسلام میں بہت بڑا ہے نا عمران؟ یہ بھی مومن ہوئے تھے پھر کیا ہوتا ہے؟ وزارت ہاں اچھا ہوں امجد تم بتاؤ. میرے یہ کہہ رہے کہ بندہ اگر خود مضبوط ہو یہ رکاوٹ کوئی کیسے رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، مشکلات بڑھ جاتی ہیں. لیکن جب سے مطلب یہاں وہ بات نہیں وہ پریشانی بھی ایک ہوتی ہے لیکن پھر وہ بات وہی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ڈیل کیا ہے اور کتنا لحاظ رکھا ہے، کتنا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اپنی بات منوائے اور مرد اس کی ساری باتیں نہیں مانتا ہے، تو عورت کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو ہے انا پرست ہے، ضدی ہے. لیکن عورت کو یہ خیال نہیں آتا کہ شاید وہ ساری باتیں تمہاری اس لیے نہیں مان رہا ہے کہ بہت ساری باتیں اگر وہ تمہاری مان لے تو تمہیں بھی نقصان ہو اور اسے بھی نقصان ہو. کیونکہ عورت دماغ سے نہیں سوچتی نا، عورت جذبات سے سوچتی ہے. عورت کا جو سوچنے کا جو معیار ہے نا وہ دماغ اور عقل نہیں ہے، وہ عورت جذبات سے سوچتی ہے، اس لیے اپنی بات کہتے ہوئے رو پڑتی ہے. جذبات سے سوچتی ہے عورت، اور یہ آج کی عورت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو عشق اور محبت کی قابلیت زیادہ دی ہے اور عقل کم دی ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. عورت کی جو عقل ہے وہ ناقص ہوتی ہے، اس کو مان لینا چاہیے. بہت ساری باتیں اس کی جائز ہوتی ہیں، وہ پوری کرنی چاہیے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حسد کی بنیاد پر ڈیمانڈ آتی ہے ان کی طرف سے، جلن کی وجہ سے. اگر وہ باتیں مان لیں تو دنیا میں فساد ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، دل آزاری ہو لوگوں کی. کیونکہ اگر عورت حسد میں مبتلا ہو تو پھر اس کی ڈیمانڈز عجیب و غریب ہوتی ہیں، اچھے خاصے انسان کو پاگل بنا دیتی ہیں. وہ بلا وجہ کہتی ہے وہاں نہ جاؤ، یہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس سے بات نہیں کرو، اس سے بات نہیں کرو. اور آدمی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں رہتا ہے، فالو کرنے کے لیے مرشد ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے. مومن بیوی بھی اگر ایسے بات کرے کہ یہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں، تو بیوی کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر آدمی کر لے تو وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے. کچھ باتیں وہ ایسی کرتی ہے جو انصاف پر مبنی نہیں ہوتی، کیونکہ عورت جو ہے وہ دماغ سے نہیں سوچتی، جذبات سے سوچتی ہے، جذبات.
تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو محبت اور عشق کا جو جذبہ دیا ہے وہ زیادہ ہے، اور عقل جو ہے وہ مرد کو زیادہ دی ہے. عقل جو ہے وہ مرد کو زیادہ دی ہے، اس لیے جو ہے وہ مرد کا کام باہر کا ہے، کما کے لائے، دنیا سے ڈیل کرے. زیادہ معاملات مرد کو سنبھالنا ہے. لیکن اگر عورت ہر معاملے میں بولے گی، ہر معاملے میں کہے گی کہ میری بات مانو، تو پھر جو ہے وہ اکثر فیصلے عورت کے غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ دماغ سے، عقل سے نہیں سوچ رہی نا، وہ جذبات سے سوچ رہی ہے. یہ میں الزام نہیں لگا رہا، یہ میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. وہ ہر چیز کو جذبات میں تولتی ہے. جذبات دنیا جذبات سے نہیں چلتی. اب جیسے جنازہ اٹھتا ہے، کسی کا شوہر مر گیا، باپ مر گیا، اب اس وقت ہم جذبات میں چارجڈ اپ ہوتے ہیں نا. جنازہ اٹھ رہا ہے تو ہم کھینچ رہے ہیں میت کو، نہیں لے جانے دوں گی، نہیں لے جانے دوں گی، یہ جذبات ہیں نا. لیکن عورت کی یہ کیفیت عام زندگی میں بھی ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو ایک ہی نظر سے، جذبات سے دیکھتی ہے. All right, that's all for today. Take care.